السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہو آپ سب؟ آئی ہوپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ ناول کے ایک اور پارٹ کے ساتھ حاضر ہوں، تو شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوگا۔ ابھی تک تو آپ نے دیکھا تھا کہ وقاص نے اس کو طلاق دی ہے اور اس کے بعد وہ پھر ان کے گھر کے باہر کھڑا تھا، تو آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ دادو وقاص ابھی ان کے کمرے میں داخل ہوا ہی تھا کہ رکھی خاتون فوراً دھاڑی۔ کمرے میں آنے کس نے دیا تمہیں میرے؟ نکلو یہاں سے، مر گئی تمہاری دادی، جس دن تم نے میری پھول سی بچی کو طلاق دی اسی دن مر گئی۔ رکھی خاتون کے اس نوجوان کا چہرہ دیکھتے ہی جوش آ گیا تھا۔ کرن اور وقاص کی طلاق خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیلی۔ پھر یہ کیسے ممکن تھا کہ اس کی دادی کے کانوں تک نہ پہنچتی؟ انہیں تو یقین نہیں آ رہا تھا کہ وقاص نے اتنی پیاری اور نیک بچی کو طلاق دی کیسے۔ اس کا منہ ٹوٹ کر نیچے کیوں نہیں گر گیا اس بچی پر طلاق جیسا ظلم ڈھانے سے پہلے؟ یہ سوچ کر ہی انہیں رونا آتا تھا کہ کرن پر کیا بیت رہی ہوگی اس وقت، خاص طور پر تب جب اس نے ابھی اپنے باپ کو کھویا ہے۔ جتنا کرن پر ترس و پیار آتا اتنا ہی اپنے نکمے پوتے پر غصہ، جسے اتنی پیاری لڑکی کی قدر کرنا نہ آئی۔ دادی جان ایسا نہ بولیں، وہ تو مدد لینے آیا تھا۔ وقاص کو شرعی مسائل کی کوئی سمجھ بوجھ نہیں تھی، اس لیے وہ اپنی دادی کے پاس چلا آیا تھا۔ اسے نہیں پتا ایک طلاق کے بعد اسے کیا کرنا ہے کہ کرن واپس اس کے نکاح میں آ جائے، وہ بھی جلد سے جلد۔ تم نے مجھ سے اور اپنے دادا سے وعدہ کیا تھا اسے خوش رکھنے کا، اسی لیے ہم نے جبران کی جگہ تمہیں فوقیت دی، اور تم نے کیا کیا؟ وقاص شروع سے ہی اپنی دادا اور دادی کے ساتھ رہا تھا، یہی وجہ تھی کہ جب کرن کا رشتہ اٹھا تو اسے جبران سے پہلے علم ہو گیا۔ کیونکہ جبران خاندان کا بڑا پوتا تھا تو اس لیے دادا کے نزدیک اس کا زیادہ حق بنتا تھا پہلے شادی کا، مگر وہ وقاص تھا جو بیچ میں اڑ گیا۔ میں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہے دادو، وہ اپنی صفائی میں فقط اتنا ہی کہہ سکا۔ وقاص میں نے کہا نا، مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی، خواہ مخواہ میرا بلڈ پریشر مت بڑھاؤ، تم قابل ہی نہیں تھے اس جیسی پیاری بچی کے۔ کاش میں نے جبران سے کر دی ہوتی اس کی شادی، تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہا میں اس بچی سے نظر کیسے ملاؤں گی اب، جس نے اپنا باپ تو کھویا ساتھ ساتھ اس کے بے عقل شوہر نے بھی اسے طلاق دے دی۔ انہوں نے آخری جملہ وقاص کو دیکھ دانت پیستے ہوئے ادا کیا۔ وہ جتنی دیر وہاں رہا رکھی خاتون اسے نان سٹاپ سناتی رہی، کہیں ان کا بی پی شوٹ نہ کر جائے، اس خوف سے وہ گھر واپس چلا آیا تھا۔ گھر پہنچا تو ابو ذر کو خود سے پہلے گھر میں موجود پایا۔ تو وہ اس وقت کسی سے بات نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے خاصا بیزاریت سے اس کی جانب دیکھا۔ کیا سوچ کر طلاق دی تو نے؟ مجھے بس اتنا سمجھا دے، چونکہ میں تھک گیا ہوں سوچ کر کہ کوئی مرد اتنا بھی بے وقوف ہو سکتا ہے۔ کیا تجھے معاویہ نے نہیں بتایا تھا کہ کرن کے ساتھ تیرے پیچھے کیا کچھ ہوا ہے؟ پھر بجائے اس کے غموں کو سکھ سمجھنے کے تو طلاق دے آیا، حد ہے۔ ابو ذر سے اپنا غصہ مزید برداشت نہیں ہو رہا تھا، اس لیے وہ اس پر چیخنے چلا آیا تھا۔ وہ اسے نہیں بتا سکتا تھا کہ کل کرن اس کے آفس آئی تھی، چادر میں لپٹی ہوئی، یہ کہنے کہ وہ مزید اس کے ساتھ کام نہیں کر سکتی، کیونکہ وہ وقاص کا دوست ہے اور وقاص کے کسی دوست سے بھی کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتی۔ اب وہ بس اپنی عدت سوزا رہی ہے، جیسے ہی اس کی عدت ختم ہو وہ یہاں سے کہیں دور شفٹ ہو جائے گی۔ اس نے ابو ذر کی دی ہوئی ساری رقم بھی واپس لوٹا دی تھی۔ ابو ذر نے اسے ایک کمپلیٹ ناول کی پیمنٹ واپس دی، یہ کہہ کر کہ یہ اس کا حق ہے۔ ستاروں کی طرح چمک سکتی ہے وہ لڑکی، مگر صرف وقاص کی وجہ سے وہ اپنا برائٹ فیوچر چھوڑ کر واپس گمنامنی کے اندھیروں میں جانے کے لیے تیار کھڑی ہے۔ یہ سوچ ابو ذر کو شدید دکھ ہو رہا تھا اس لڑکی کے لیے۔ میں سمجھ سکتا ہوں وہ غصے میں تھی، مگر اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ جب منہ اٹھائے طلاق مانگنا شروع کر دے، بغیر موقع میل دیکھے۔ وہ حسین نوجوان سرخ ہوتے چہرے کے ساتھ گویا ہوا۔ وقاص اس نے باپ کھویا اپنا، اس کے درد کو سمجھنے کی ایک بار کوشش تو کر، ایک بار خود کو اس کی جگہ رکھ کر تو دیکھ۔ ابو ذر نے بہت کوشش کی اپنی آواز دھیمی رکھنے کی، مگر نہ رکھ سکا۔ وہ مجھے بات بات پہ طلاق کی دھمکی دینے لگی تھی، تو یقین کرے گا اگر میں کہوں کہ میں 8 ماہ سے اس طلاق کی دھمکی کو سن رہا ہوں اور برداشت کر رہا ہوں۔ وہ کیا سمجھتی تھی میں نہیں دے سکتا اسے طلاق؟ وہ گمبھیر اور برہم لہجے میں داڑا۔ کبھی کبھار آپ مرد کو چیلنج کرتے ہیں طلاق کی بار بار دھمکی دے کر، اور مرد دکھاتا ہے آخر میں کہ وہ یہ بھی کر گزرے گا، اور اکثر کر بھی گزرتے ہیں۔ وجہ یہ نہیں ہوتی کہ وہ غصے میں تھے، وجہ یہ ہوتی ہے کہ انہیں بار بار چیلنج کیا جا رہا تھا طلاق کے نام پر۔ طلاق وہ لفظ ہی نہیں جسے آپ عام فہم میں استعمال کر لیں، جتنا آپ اسے عام کریں گے اتنا ہی آپ کے لیے خطرناک ہوتا چلا جائے گا۔
فی الحال اتنا فکر مند اور ٹچی ہونے کی ضرورت نہیں ہے تجھے. وہ میری بیوی ہے اور میں جانتا ہوں اسے. خود ہی آ جائے گی کچھ دنوں میں واپس، جب عقل ٹھکانے آئے گی. وقاص اپنے مغرور لہجے میں کہتا سیڑھیوں کی جانب بڑھ گیا تھا. طلاق ہو چکی ہے، عدت ختم ہوتی وہ تیرے نکاح سے نکل جائے گی. پھر وہ آزاد ہے جس سے چاہے نکاح کرے. تو کس خوش فہمیوں میں بیٹھا ہے یار؟ جس حالت میں تو نے اسے چھوڑا ہے تجھے لگتا ہے وہ تیرے پاس دوبارہ آئے گی؟ اور اگر تجھے واقعی لگتا ہے وہ تیرے پاس دوبارہ آئے گی تو خواب دیکھتا رہے، کیونکہ یقین کر اب یہ صرف خوابوں میں ہی ممکن ہے. اگر میں تیری جگہ ہوتا نا تو پاؤں پڑ جاتا اس کے، مگر اسے نہ چھوڑتا جو عورت مجھ سے زیادہ چاہتی ہے. کرن تجھ سے کتنی محبت کرتی تھی یہ سب نے دیکھا ہے. شاید نہیں دیکھا تو نے ہی نہیں دیکھا. تو نے قدر نہیں کی اس کی. ابوذر بھولا نہیں تھا کہ وقاص نے کرن کا ناول اٹھا کر آنا کے نام پر چلا دیا تھا. دوسرے لفظوں میں اپنی محبوبہ کے نام پر، جو اس وقت نمبر 1 ٹرینڈنگ پر چل رہا ہے یوٹیوب پر ڈرامے کی صورت میں. اسے تو حیرت یہ تھی کہ کرن برداشت کیسے کر گئی اتنی بڑی ناانصافی اپنے قلم کے ساتھ. اور وقاص کیا اسے ذرا بھی غیرت آئی یہ کام کرتے وقت؟ کیسے کوئی اپنی بیوی کی چیزیں اٹھا کر اپنی محبوبہ کو دے سکتا ہے؟ یہ تو سوچ کر بھی عجیب لگتا ہے جبکہ وہ سامنے کھڑا نوجوان کر چکا تھا. میں نے اسے دنیا کی ہر آسائش دی تھی، ہر خواہش پوری کرتا تھا میں. اس کے بولنے سے پہلے اس کی الماری جا کر دیکھ، برانڈڈ کپڑوں اور جیولری سے بھری پڑی ہے. گھر پورا ملازمین سے بھرا پڑا ہے. اسے ہل کر چائے بنانے تک کی ضرورت نہیں تھی اس گھر میں. پھر تم لوگ کیسے کہہ سکتے ہو کہ مجھے اس کی قدر نہیں؟ اس کے 2 قریبی دادی اور ابوذر اور دونوں کا ایک ہی قول، یہ اس نے قدر نہیں کی. مرچیاں اب کیوں کرنا لگتی؟ وہ پلٹ کر اس کی جانب آ کر ایک ایک چیز جتا جتا کر بتانے لگا. یہ کس قدر آسائشوں اور آسانیوں سے نواز رکھا تھا اس لڑکی کو. اگر اسے قدر نہیں کہتے تو پھر کسے کہتے ہیں؟ یار میں خود بھی تیری جیسی ہی سوچ رکھتا ہوں، مگر میں جانتا ہوں ایک عورت تحفظ کی سب سے زیادہ بھوکی ہوتی ہے، اور تیری باتوں میں وہ کہیں نہیں تھا. ابوذر نے ایک گہرا سانس لے کر اس کی جانب ایک گمبھیر لہجے میں کہا. ابوذر کی بہت گرل فرینڈ رہ چکی تھی، اس لیے وہ جانتا تھا کچھ دن ڈیٹنگ میں گزرتے ہی لڑکیاں منگنی یا نکاح کی فرمائش کرنے لگتی ہیں، کیونکہ ان کے نزدیک وہ تحفظ ہوتا ہے رشتے کے لیے، مرد کو خود سے باندھے رکھنے کے لیے. ایسے ہی شادی شدہ عورت کا تحفظ اس مرد کے بچے پیدا کرنا ہوتا ہے، جبکہ وقاص نے کرن سے یہ حق بھی چھین رکھا تھا. تحفظ کیا مطلب اس کا؟ تجھے لگتا ہے میں اس کی حفاظت نہیں کرتا تھا؟ وقاص ناسمجھی سے الجھ کر پوچھنے لگا. اس کا لہجہ خاصا برہم تھا. کیا میں پوچھ سکتا ہوں تو نے اسے اپنی اولاد کی ماں بننے کی اجازت کیوں نہیں دی؟ اس سے اچھے الفاظ استعمال نہیں کر سکتا تھا وہ بھی تب جب وہ انگارے چبا رہا تھا منہ میں. وقاص نہیں جانتا اس کی اور کرن کی طلاق نے سب سے زیادہ مالی طور پر جسے نقصان پہنچایا وہ ابوذر ہی تھا. اس کا چینل نمبر 1 پر آ سکتا تھا. کرن کے ناولز کو لوگ اتنا پسند کر رہے تھے اس وقت، مگر کرن نے کانٹریکٹ ہی ختم کر دیا. کیا تو شادی نہیں رکھنا چاہتا تھا؟ اور وہ یہ سوال بھی پوچھنا چاہتا تھا جو فرح کی بات سننے کے بعد سے اس کے ذہن میں گردش کر رہا تھا، مگر وقاص کا سرخ ہوتا چہرہ دیکھ نہ پوچھ سکا. یہ میرے اور میری بیوی کے درمیان کا معاملہ ہے. وقاص فوراً ہی جز بز ہو کر گویا ہوا. وہ اس متعلق کسی سے بات نہیں کرنا چاہتا تھا، کیونکہ اس کے نزدیک یہ صرف میاں بیوی کے درمیان کا معاملہ تھا جس میں کوئی بھی بولنے کا حق نہیں رکھتا تھا. شاید تم بھول رہے ہو ڈوڈ، تمہاری طلاق ہو چکی ہے، اور اگر عدت ختم ہو جاتی ہے تو وہ آزاد ہے جس سے چاہے نکاح کرے. پھر یہ میاں بیوی کے درمیان کا معاملہ کیسے ہو گیا؟ مقابل نے جیسے یاد دہانی کروائی ہو، وہ بھی خاصا جتاتے ہوئے طنز بھرے لہجے میں. بار بار یہ کہنا ضروری ہے کہ وہ آزاد ہونے والی ہے؟ وقاص اس جملے سے چڑ رہا تھا. اب بالکل ضروری ہے، تاکہ تو اپنی خوش فہمیوں کی دنیا سے باہر نکلے اور دیکھے کہ کس مقام پہ کھڑا ہے تیرا رشتہ، کس مقام پہ کھڑا ہے تو نے تو بچے بھی پیدا نہیں کیے یار، جسے تو اسے اپنے آپ سے باندھ پاتا دوبارہ. صرف ایک عورت ہی نہیں، ایک مرد بھی اپنی پسندیدہ عورت کو خود سے باندھے رکھنے کے لیے بچوں کا سہارا لیتا ہے، تاکہ حالات کتنے ہی بدتر کیوں نہ ہو جائیں دونوں ہی بچوں کی شکل دیکھیں اور کمپرومائز کر لیں. بچے ایک ایسی ڈور ہیں جو میاں بیوی چاہ کر بھی توڑ نہیں پاتے، لیکن آپ جیسی مہان ہستی نے تو یہ اپرچونٹی استعمال کرنا اپنی شان کے خلاف سمجھی. یقیناً وہ بھگو کر جوتے مار رہا تھا. ابوذر کا یہ آخری طنز بھرا جملہ اسے کرن کے جملوں کی یاد دلا گیا تھا. مسٹر وقاص، ایک بچہ پیدا کرنا بہت بڑی ذمہ داری ہے. اس کے پیدا ہونے کے بعد ہم زندگی بھر ایک ڈور سے بندھ جائیں گے، چاہے ہم چاہیں یا نہ چاہیں. اور میں نہیں چاہتی کہ ڈائیورس کے بعد میں آپ سے کسی بھی قسم کا کوئی رابطہ رکھوں. نکاح ایک ایسی مضبوط ڈور ہے جو میاں بیوی کو باندھتی ہے، لیکن اولاد ڈبل شیٹ کا کام کرتی ہے اس میں. جب نکاح ٹوٹ رہا ہو تو یہ بیک وقت
تو یہ بیک اپ پلان کی طرح سامنے آتی ہے۔ وہ بزنس مین جس کے پاس ہمیشہ بیک اپ پلان تیار ہوتا تھا کسی بھی پروجیکٹ کے لیے، چاہے وہ معمولی ہو یا ہائی۔ اس وقاص عباسی کے پاس اپنی شادی کو بچانے کے لیے کوئی بیک اپ پلان نہیں تھا۔ اگر آج ان کی اولاد ہوتی تو اس ایک ہفتے میں کرن ضرور اپنی اولاد سے ملنے آتی، اور اگر اولاد اس کے پاس ہوتی تو وہ ملنے جاتا، مطلب دونوں صورتوں میں ملاقات ضرور ہو جاتی۔ ملاقات ہوتی تو بات بھی ضرور ہوتی، بات ہوتی تو وہ اسے کنونس کر پاتا دوبارہ اپنے پاس آنے کے لیے، مگر اس کے پاس ایسا کوئی موقع نہیں تھا۔ وہ کیسے غمزدہ نہ ہوتا، کیسے نہ پچھتاتا۔ زندگی میں پہلی بار وقاص عباسی کو احساس ہو رہا تھا کہ اس نے اپنے پاؤں پر خود کلاڑی ماری ہے۔ اگر تیرے بچے ہوتے تو عدت سے نکلنے کے بعد وہ باقی آنے والے اپنے رشتوں پر تجھے فوقیت دیتی، کیونکہ تو اس کے بچوں کا باپ ہے۔ مگر افسردگی سے کہتے ہوئے وہ اپنے کندھے اچکا گیا تھا اور بات ادھوری ہی چھوڑ دی۔ ابو ذر بھی وقاص کی طرح دینی معاملات سے بالکل ناآشنا تھا، اس لیے وہ نہیں جانتا کہ طلاق رجعی کے کیا مسائل ہیں۔ وہ صرف اپنی عقل کے مطابق بات کر رہا تھا، جتنا سا بھی جانتے ہیں کہ عدت کے بعد ایک عورت آزاد ہو جاتی ہے۔ وقاص نہیں دکھانا چاہتا تھا کہ وہ آج اپنے فیصلے پر شدید پچھتا رہا ہے، اس لیے مزید بات کیے بغیر باہر کی جانب چل دیا۔ باہر پہنچتے ہی اس کا سامنا عمر سے ہوا۔ سر، ابھی اس نے مخاطب کیا ہی تھا کہ مقابل تیزی سے بولا، ہاں ہاں تم بھی سنا لو، کہو کہ میں نے قدر نہیں کی اس کی، میں قابل نہیں ہوں اور بلا بلا۔ وقاص کا صبر میں سے گویا ہوا، کان جو پک گئے تھے اس کے لوگوں کی سن سن کر۔ عمر کنفیوز ہو کر اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ اگر وہ کہنا بھی چاہتا تو کیسے اپنے باس کے منہ پر بولنے کی جرأت کر سکتا تھا؟ وہ آخر اس کا ملازم تھا، کہیں نہ کہیں عمر کو لگتا تھا کہ نوبت طلاق تک کبھی نہ آتی اگر وقاص پہلے ہی اپنی بیوی کو زینب کے متعلق بتا دیتا۔ تو وہ چٹ تم نے لکھی تھی؟ اچانک آنے والی آواز پر رابعہ نے چہرہ اٹھا کر دیکھا۔ سامنے ہی کرن کھڑی تھی جو اسی قلعے کے پرچے پر جھانک رہی تھی۔ رابعہ کی ہینڈ رائٹنگ بالکل ویسی تھی جیسی چٹ کی تھی۔ کرن نے اس چٹ کو ان گنت بار پڑھا تھا، یہی سبب تھا کہ وہ دیکھتے ہی پہچان گئی تھی۔ رابعہ اسے اچانک دیکھ بہت بری طرح ڈر گئی۔ میم، اس کا چہرہ سفید پڑ گیا تھا۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ جبران وہ چٹ کیسے رکھ سکتا تھا۔ وہ تو وقاص کے آفس میں اچانک پہنچی تھی اس دن، جبکہ رابعہ اس کے کمرے کی صفائی کیا کرتی تھی، تو اس کے لیے بہت آسان تھا اس کے پرس میں چٹ رکھ دینا۔ میں نے پوچھا، رابعہ کیا وہ چٹ تم نے لکھی تھی؟ اس بار کرن نے اپنا سوال نہایت سختی سے دہرایا تھا۔ جی میم، لیکن یقین جانے میں مجبور ہوں، میں نے آپ جان کے نہیں کیا کچھ بھی۔ اس کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو در آئے تھے۔ مجھے خود بہت بعد میں پتہ چلا تھا، ورنہ میں آپ کو بہت پہلے ہی آگاہ کر دیتی اس بارے میں۔ میں بڑی میم کے لیے کبھی کام نہ کرتی اگر میری والدہ بیمار نہ ہوتی۔ یقین کریں میں نے کبھی آپ کا برا نہیں چاہا۔ وہ رونے لگی تھی۔ اس کی آنکھوں کے آنسو اگر پہلے والی کرن ہوتی تو ضرور پگھل جاتی، مگر یہ والی کرن نہ پگھلی۔ اپنی ماں کے لیے تم نے کسی اور کی زندگی خراب کرنا گناہ نہ سمجھا؟ کیا میں انسان نہیں تھی؟ کیا میں نے تمہیں اپنی بہنوں کی طرح رکھا؟ کیا تمہیں ملازموں کی طرح ٹریٹ نہ کیا؟ اور تم نے میری پیٹھ میں خنجر گھونپ دیا۔ تم جانتی ہو میں کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ اب ایک منٹ، تم کیسے نہیں جانتی ہوگی؟ یہ سب تم ہی لوگوں کی تو کرم نوازیاں ہیں مجھ پر۔ آخری جملہ اس نے دانت پیستے ہوئے طنزیہ مسکان چہرے پر سجائے روان سا لہجے میں ادا کیا۔ میم سوری، رابعہ نہایت شرمندہ ہو کر روتے ہوئے بولی۔ وہیں دوسری جانب ابھی وہ آفس آ کر بیٹھا ہی تھا کہ اسے گھر سے کال آئی، اور عمر نے اسے بتایا کہ کرن اپنا سامان لینے گھر آئی ہوئی ہے۔ اس نے بغیر جواب دینے کی زحمت کیے کال منقطع کر دی اور تیزی سے اٹھ کر باہر کی جانب چل دیا۔ وقاص عباسی نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ایک وقت ایسا بھی دیکھے گا اپنی زندگی میں جب لڑکی گھر آئے گی اور وہ صرف اسے ملنے کے لیے پاگلوں کی طرح اپنے سارے ضروری کام چھوڑ کر بھاگے گا۔ کرن اپنے والد کے دیے ہوئے سامان کو پیک کر رہی تھی جب پیچھے سے دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ اسے لگا رابعہ آئی ہوگی پھر سے معافی مانگنے، اس لیے اس نے زیادہ دھیان نہ دیا۔ وہ دانستہ طور پر دوپہر کے وقت آئی تھی تاکہ وقاص سے سامنا نہ ہو۔ وہ اس وقت کیونکہ آفس میں ہوتا ہے اور جتنا وہ ٹائم کا پابند ہے، اسے یقین تھا وہ گھر پر مل ہی نہیں سکتا، مگر وہ منجمد ہوئی اس لمحے جب وقاص کی آواز پیچھے سے آتی سنی۔ اس نے پلٹ کر نہیں دیکھا کیونکہ وہ اس سرجائی کی شکل تک نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ اب کرن وقاص کی کمرے میں موجودگی کو مکمل اگنور کر وہ اپنا کام کرنے میں مگن ہو گئی۔ ایک دو ثانیوں تک تو وہ حسین نوجوان خاموشی سے اس لڑکی کو سامان سمیٹتا دیکھتا رہا، مگر پھر ہمت کر کے اس کے قریب آیا، اس کا بازو پکڑ کر نرمی سے نام دوبارہ پکارا۔ وقاص، ہاتھ لگانے کی غلطی مت کرنا مجھے، میں صرف اپنے باپ کا دیا سامان لینے آئی ہوں، تمہارا کچھ لے کر نہیں جاؤں گی، اس لیے بے فکر رہو۔ اگر پھر بھی یقین نہ آئے تو چیک کروا لینا، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، مگر ابھی یہاں سے جاؤ۔ اس کے ہاتھ سے اپنا بازو نہ جھنجھلا کر ایک جھٹکے سے آزاد کراتے وہ بے پر کر گویا ہوئی، ساتھ ساتھ ہاتھ میں پکڑا موبائل بھی سامنے بیڈ پر ڈال دیا۔
جس کا مطلب صاف تھا کہ وہ موبائل بھی اپنے ساتھ نہیں لے جانے والی کیونکہ وہ بھی وقاص عباسی کا دیا ہوا ہے۔ کرن پلیز ہمیں ایک بار بیٹھ کر بات کرنی چاہیے، مجھے ایک بار موقع تو دو اپنی بات رکھنے کا، وقاص نے نہایت لچکدار انداز میں کہا۔ موقع؟ اور تم جیسے شخص کو کبھی نہیں، وہ کدورت سے کہتی فوراً پلٹ کر اپنا بیگ پیک کرنے لگی۔ وقاص کو سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے، کس طرح بات کرے، کیا بولے جو وہ کنونس ہو۔ وہ تو کوئی سننا ہی نہیں چاہتی۔ ایک ہفتے سے وہ پاگلوں کی طرح انتظار کر رہا تھا اس کے ایک موقع کا، اور آج جب وہ موقع سامنے تھا تو اسے بولنا ہی نہیں آ رہا تھا۔ اسے اپنی فیلنگز ابھی بھی مقابل کو سمجھانی ہی نہیں آ رہی تھی۔ پہلی بار اسے اپنے آپ پر غصہ آ رہا تھا، شدید غصہ، کہ وہ کیوں نہیں بتا پا رہا اسے، کیوں اس طرح ایکسپریس نہیں کر پاتا اپنی فیلنگز کو جس طرح اس کے دل میں ہوتی ہیں، کیوں نہیں کہہ پاتا اسے کہ یہ سب نہیں چاہیے، اسے صرف وہ چاہیے، وہ جو آہستہ آہستہ اس کی پہنچ سے دور ہوتی جا رہی ہے۔ اس کا دور ہونا اس سے برداشت نہیں ہو رہا۔ کرن میں طلاق دینا نہیں چاہتا تھا، خاصا رنجیدگی سے گویا ہوا۔ کیوں؟ مجھے پیرالائز کرنے کا ارادہ تھا، مکمل جان سے مارنے کا۔ کرن نے پلٹ کر اس کی جانب کدورت سے تکتے دانت پیس مگر ہونٹوں پر مسکان سجائے پوچھا۔ وہ سوال کم تھا، طنز کے تیر زیادہ تھے، ایسے تیر جو مقابل کو اپنے دل میں پیوست ہوتے محسوس ہوئے۔ تم کیا بول رہی ہو، بول جا۔ اس کے لہجے میں جو انجانیت اور ناسمجھی تھی وہ کرن کا دل جلا گئی۔ اداکاری کرنے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں اب، میں سب جان چکی ہوں۔ ویسے کتنے دکھ کی بات ہے نا، دنیا ایک نہایت اچھے اور ٹیلنٹڈ ایکٹر سے محروم رہ گئی۔ تمہیں ایکٹنگ کرنی چاہیے تھی، تم کہاں بزنس فیلڈ میں آ گئے۔ وہ طنزیہ سرخ ہوتے چہرے کے ساتھ دوستانہ انداز میں گویا ہوئی تو وقاص اس کا خوبصورت مگر شدید رنجیدہ چہرہ ناسمجھی سے تکنے لگا۔ اس کی آنکھوں کے نیچے گہرے گہرے کالے حلقے آ گئے تھے، پہلے سے کہیں زیادہ دبلی نظر آ رہی تھی وہ۔ کرن صاف بات کرو، کہنا کیا چاہتی ہو؟ مقابل گمبھیر لہجے میں گویا ہوا۔ بس یہی کہ تم آزاد ہو وقاص عباسی، اور پلیز خدا کا واسطہ مجھے بھی آزاد رہنے دو، میں نہیں مرنا چاہتی ابھی۔ میں نہیں پسند تو ختم کرو نا۔ میں سمجھتی ہوں تمہیں مجھ سے نفرت ہے کیونکہ میں نے تمہیں تمہاری آنا سے دور کیا، تمہاری پہلی محبت سے، مگر میں ہٹ رہی ہوں نا اب پیچھے، وہ بھی خاموشی سے۔ میں کسی سے کچھ نہیں بولوں گی، میں وعدہ کرتی ہوں تم سے، میں کبھی تمہارے سامنے دوبارہ نہیں آؤں گی۔ صرف اپنے والد کا دیا سامان جو یہاں رہ گیا تھا وہ لینے آئی ہوں کیونکہ مجھے ضرورت ہے اس سامان کی۔ میں کبھی بھی تمہارے اور آنا کے بیچ میں نہیں آؤں گی، مجھے جانے دو پلیز، میری زندگی اب سکون سے گزار لینے دو۔ اس کی باتیں سن وقاص حیران رہ گیا تھا۔ وہ تو ایسے منتیں کر رہی تھی چھوڑنے پر جیسے وہ کوئی شیطان ہو جسے وہ بس پناہ چاہتی ہو۔ کرن کے نزدیک وقاص ایک امیر شخص تھا اور اس سے لڑائی اسے کسی صورت فائدہ نہیں دے سکتی تھی، اس لیے وہ منتوں پر اتر آئی کہ بس اب اسے چھوڑ دے، وہ نہیں آئے گی اب اس کے اور اس کی محبت کے درمیان۔ جو شخص اسے بانجھ کر سکتا ہے، اتنی کم عمر میں اتنی خطرناک بیماری لگا سکتا ہے، اس کے باپ کو راتوں رات تباہ کر سکتا ہے، تو وہ اور کیا کیا کر سکتا ہے، یہ کرن سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ اس کا ارادہ کہیں دور جا کر پرسکون زندگی گزارنے کا تھا، وہ اپنی زندگی کا نیا آغاز کرنے کا سوچ چکی تھی۔ تم تو ایسے بول رہی ہو جیسے میں کوئی ڈیول ہوں۔ میں مانتا ہوں میں نے تمہارے باپ کے ساتھ غلط کیا، لیکن میری نیت غلط نہیں تھی۔ وہ بے وسی سے اپنی صفائی دینے لگا۔ زندگی میں پہلی بار وقاص عباسی اپنے کسی فعل پر صفائی دے رہا تھا۔ میرے باپ کو مار دیا اور کہتے ہو نیت غلط نہیں تھی، مجھے بانجھ کر دیا اور کہتے ہو نیت غلط نہیں تھی، میری پوری زندگی تباہ کر دی اور کہتے ہو نیت غلط نہیں تھی۔ واقعی یعنی نیت غلط نہ ہو تو تمہارے نزدیک سامنے والے کو پنکھے سے لٹکا کر مار دینا بھی جائز ہے۔ اس نے بھگو کر جوتا مارا۔ اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد تم یہ بول بھی کیسے سکتے ہو وقاص؟ وہ دانت پیستے ہوئے کدورت بھری نظروں سے مقابل کو تکتے چیخ کر پوچھنے لگی۔ وہ چاہ کر بھی نرم نہیں رکھ پا رہی تھی اپنی آواز کو۔ اس کی آواز میں جو غصہ و درد بھر آیا تھا وہ بتانے کے لیے کافی تھا کتنی اذیت میں ہے ان دنوں وہ۔ اس کا باپ چلا گیا، وہ بانجھ ہو گئی، اس کی طلاق ہو چکی ہے، کوئی شخص ایک بانجھ عورت سے شادی نہیں کرے گا، کچھ مستقبل نہیں، اس کی پوری زندگی تباہ کرنے کے بعد اگر مقابل کہہ رہا تھا کہ اس کی نیت غلط نہیں تو یہ دنیا کا سب سے بڑا مذاق نہیں تو اور کیا تھا۔ اس کا شدت سے دل چاہ کہ یا تو اپنا سر پھوڑ لے یا مقابل کا، جتنی معصومیت سے کہہ رہا تھا کہ اس کی نیت غلط نہیں۔ بانجھ فقط وقاص کا دماغ تو صرف اس ایک ہی لفظ پر اٹک کر رہ گیا تھا، اسے سمجھ نہیں آیا وہ کیا بول رہی ہے۔ ارے ہاں، میں نے تو تمہیں بتایا نہیں کہ تم اپنا بدلہ لینے میں کامیاب ہو چکے ہو، مزید ضرورت نہیں ہے تمہیں اپنی اس اچھے پن کے ناٹک کو برقرار رکھنے کی۔ یہ کہتے ہوئے وہ اپنا پرس کو اٹھانے لگی جو صوفے پر پڑا تھا۔ پرس میں سے ایک رپورٹ نکال کر اس کے آگے کر دی۔ وقاص کا دماغ کھٹکا، اسے فیل ہو گیا تھا کہ اس رپورٹ میں کچھ ہے، کچھ ایسا جس کے بعد کرن اور وہ ہمیشہ کے لیے الگ ہو جائیں گے۔
اسے پہلی بار کسی کاغذ کو پکڑنے میں ڈر لگا تھا۔ وہ رپورٹ پری میچور اوویرین فیلئر، وہ رپورٹ دے کر زیر لب بے یقینی سے بڑبڑایا۔ وقاص نے رپورٹ پڑھتے ہی نگاہ اٹھا کر سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اس لمحے بہت سے جذبات ایک ساتھ در آئے تھے، غم، دکھ، تکلیف، قرب، حیرت، بے یقینی، پر نہ تھی تو خوشی نہ تھی، جسے دیکھنے کی کرن کو امید تھی۔ اس کی آنکھوں میں خوشی کیوں نہ آئی؟ کیا وہ ستمگر یہ نہیں چاہتا تھا؟ مگر ایسا کیسے ممکن تھا؟ اس نے اور اس کی ماں نے مل کر ہی تو اسے اس حال میں پہنچایا تھا، پھر بھی خوشی کیوں نہ تھی؟ یا شاید اسے اس سے بھی بدتر صورتحال میں دیکھنا چاہتا تھا، لیکن اسے ارلی سٹیج پر ہی پتہ چل گیا، جس کی وجہ سے وہ پیرالائز ہونے یا مرنے سے بچ گئی۔ گمان تھا کہ وہ بدترین کا خواہشمند ہے، ورنہ یقیناً وہ خوش ہوتا۔ وقاص عباسی اسے اس سے بھی زیادہ بدترین حال میں دیکھنا چاہتا ہے۔ یہ سوچ اس کا دل پارے پارے ہوا، کیونکہ بڑی شدت سے چاہا تھا اس سنگ دل کو، جبکہ دوسری جانب وقاص کا دماغ تو ایک دو ثانیوں کے لیے کام ہی نہیں کیا۔ وہ لڑکی جو ہلکا سا چھری سے کٹ لگ جانے پر بھی اسے کال کر کے بتایا کرتی تھی کہ میری انگلی کٹ گئی، اسے اتنی بڑی بیماری ہوگی اور اس نے بتایا تک نہیں۔ اکثر یہ بیماری بڑی عمر کی عورتوں کو ہوتی ہے۔ کرن تو بہت کم عمر تھی، اسے یہ بیماری کیسے لگی؟ اب وہ یہی سوچ رہا تھا۔ وقاص نے رپورٹ دوبارہ کھولی اور تیزی سے اس کی تاریخ پڑھی۔ تاریخ پڑھتے ہی اس کی آنکھیں مزید حیرانگی سے پھیلی، کیونکہ وہ تاریخ اس کے باپ کی وفات کے دن کی ہی شو آ رہی تھی۔ اس کا مطلب صاف تھا کہ کرن کو اپنی بیماری کا پتہ اپنے والد کی وفات والے دن ہی ہوا ہے۔ بجائے اسے اپنی بیماری ڈسکس کرنے کے، اپنا غم شیئر کرنے کے، الٹا طلاق مانگ لی۔ کیوں؟ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ ٹریٹمنٹ کے بعد بھی صرف 10% ہی چانس ہے کہ میں دوبارہ ماں بن سکوں۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ روئے سرجائی کے سامنے، مگر آنکھیں وہ نہ مانی، آنسو از خود ہی بہہ نکلے۔ مجھے ویسے بھی بچہ نہیں چاہیے تھا، وہ بے دھڑک بولا، صرف اسے کمفرٹیبل کرنے کی نیت سے، کیونکہ اسے علم تھا کہ کرن کو بچے کی شروع سے ہی خواہش تھی۔ مگر مجھے چاہیے تھا، وہ حلق کے بل جھنگاڑی۔ اس کی آنکھیں قرب کی شدت سے سرخ ہو رہی تھی۔ یہ وہ تکلیف تھی جسے وہ کتنے دنوں سے چپ چاپ برداشت کر رہی تھی، مگر اب اور نہیں۔ تمہیں اور تمہاری ماں کو کس نے حق دیا مجھ سے میری خوشیاں چھیننے کا؟ نہیں پسند تھی تو چھوڑ دیتے، مجھ سے میری ماں بننے کی صلاحیت کیوں چھین لی؟ میں تو نہیں آئی تھی تمہارے پاس رشتہ لے کر، وہ تم لوگ تھے جو میرے باپ کے پیچھے پڑے تھے، حتیٰ کہ ایک شو روم کے عوض میرا سودا تک کر لیا، مجھے لوگوں کے سامنے ذلیل اور رسوا کر کے رکھ دیا۔ آخری جملوں پر تو وہ پاگلوں کی طرح چیخنے لگی تھی، کیونکہ تھک چکی تھی وہ سہتے سہتے۔ ہر چیز کی حد ہوتی ہے، مگر ان سامنے کھڑے ظالموں کی کوئی حد نہ تھی۔ اسے بانجھ کرنے کے بعد مقابل کتنا پرسکون انداز میں کھڑے ہو کر کہہ رہا تھا مجھے اولاد چاہیے ہی نہیں تھی، جبکہ اس کی محبوبہ پریگننٹ ہے۔ کیا وہ یہ بات نہیں جانتی تھی؟ وقاص کے ذہن میں ان گنت سوچیں چل رہی تھیں اس لمحے۔ وہ خاموش کھڑا تھا، بالکل ساکت، کسی ستون کی مانند۔ اس کی نظر کرن کے وجود پر ٹکی ہوئی تھی۔ وقاص عباسی، تم مجھے جتنا برباد کرنا چاہتے تھے کر چکے، پلیز اب میری جان چھوڑ دو، میرے پاس اب کچھ نہیں بچا، یقین کرو، نہ باپ، نہ شوہر اور نہ اولاد کا سکھ۔ وہ اسے یقین دلا رہی تھی کہ اپنی نفرت میں وہ اسے تباہ کرنے میں کامیاب ہو چکا ہے۔ اسے زیادہ اور کیا تباہ کرے گا اسے؟ اولاد کا سکھ، یہ الفاظ ہی ممتا کے آنچل میں ڈھکے ہیں۔ وہی جانتی ہے کہ اس اذیت میں اس نے یہ آخری الفاظ ادا کیے تھے۔ تم ابھی بہت کچھ ہو، تم آرام کرو، میں فرح کے گھر چھوڑ دیتا ہوں تمہیں۔ وقاص نے کبھی بھی انصار صاحب کو اہمیت نہیں دی تھی، کیونکہ اس کے نزدیک وہی اس کی بیوی کو سب سے زیادہ تکلیف دیتے تھے۔ اگر ایک شو روم کے عوض وہ اپنی بیٹی دے سکتے تھے تو پھر یقیناً کسی اور کو بھی دے دیتے، چاہے وہ جواری شرابی کیوں نہ ہوتا۔ جب انہوں نے کرن کو اسپتال میں تھپڑ مارا تھا تو وقاص کو ان سے نفرت سی ہو گئی تھی۔ کہیں نہ کہیں وہ یہی سمجھتا تھا کہ کرن کو اس کے خلاف بھڑکانے والے بھی وہی ہیں، مگر یہ نفرت مزید شدید تب ہوئی جب ان کے قرض داروں نے کرن کو مارا۔ دلی طور پر اسے کوئی غم نہیں تھا ان کے مرنے کا، غم تھا تو صرف اپنی بیوی کے خود سے دور ہونے کا۔ بیڈ پر رکھے شاپر اور صوفے پر رکھا پرس اٹھاتا وہ نرمی سے اس کی جانب مخاطب ہو کر کہتا باہر چل دیا۔ کرن الجھ کر اسے دیکھنے لگی تھی۔ وہ اسے نارمل انداز میں بات کر رہا تھا، جیسے کوئی شوہر اپنی بیوی کو اس کے دوست کے گھر چھوڑنے جا رہا ہو۔ وہ اس کے ساتھ نہیں جانا چاہتی تھی، لیکن وہ ہرجائی اس کا سامان لے گیا جس کے لیے وہ یہاں آئی تھی، جس کی اسے ضرورت تھی، اس لیے وہ تیزی سے اس کے پیچھے بھاگی۔ وقاص، میرا سامان واپس کرو، وہ سیڑھیوں پر اس کے پیچھے آتے ہوئے بولی۔ اس کا لہجہ غصیلا تھا۔ وقاص نے بجائے بات سننے کے مزید سپیڈ بڑھا دی۔ کرن جب باہر آئی تو اسے سامان گاڑی کی بیک سیٹ پر رکھتے ہوئے دیکھا۔ اسے شدید غصہ آیا، آخر یہ شخص چاہتا کیا ہے اس سے؟ بیٹھو، اس کے لیے پیسنجر سیٹ کا ڈور کھولتے نرمی سے گویا ہوا۔ وقاص، میرا سامان مجھے واپس دو، مجھے کہیں نہیں جانا تمہارے ساتھ، میں خود جا سکتی ہوں اپنے گھر۔
وہ تیزی سے اس کی جانب آ کر برمی سے کہنے لگی، اپنے نہیں فرا کے۔ اس نے جملے کی تصحیح بڑے تامل سے کی۔ وقاص عباسی، کیوں میرا بلڈ پریشر بڑھا رہے ہو؟ وہ جز بوز ہو کر پوچھ رہی تھی۔ بلڈ پریشر؟ مجھے تو لگا تھا میں دل کی دھڑکنیں بڑھاتا ہوں۔ وہ اس کی کان کے پاس منہ لا کر سرگوشی کرنے والے انداز میں برائی آواز میں گویا ہوا۔ کرن نے ہلکا سا چہرہ دور کر فوراً اس کی آنکھیں دیکھی تھیں، مارے حیرت کے اپنے کانوں پہ یقین جو نہیں آ رہا تھا۔ مقابل کی خوبصورت گہری آنکھیں اسے اپنی جانب مقناطیسی طاقت کی مانند کھینچتی معلوم ہوئی۔ دل پر چوٹ لگ گئی ہے کیا تمہارے؟ اس خوبرو نوجوان کی ذہنی حالت پر جیسے شک ہوا ہو۔ یہاں طلاق ہو چکی تھی، وہ اپنا سامان واپس لینے آئی تھی، مگر مقابل ایسے بات کر رہا تھا جیسے نہ جانے کتنی گہری محبت میں مبتلا ہوں دونوں۔ دل پر کہہ سکتی ہو۔ مقابل نے پھر تصحیح کی، ساتھ ساتھ اس کا بازو پکڑ کر زبردستی گاڑی میں بٹھانے لگا۔ وقاص چھوڑو میرا ہاتھ، میں نے کہا نا مجھے تمہارے ساتھ نہیں جانا۔ میرا سامان واپس دو مجھے۔ جتنی دیر میں وہ احتجاج کرتی اتنی دیر میں تو مقابل نے اسے گاڑی میں بٹھا کر ڈور بھی کلوز کر دیا تھا۔ دوسری جانب آ کر وہ تیزی سے بیٹھا اور گاڑی سٹارٹ کی۔ وہ لائٹ پنک کلر کی شرٹ اور اس پر وائٹ کوٹ اور پینٹ پہنے بہت خوبصورت لگ رہا تھا، مگر یہ خوبصورتی آج کرن کی آنکھوں کو نہ جمی۔ اسے تو وہ زہر ہی لگا۔ اسے علم تھا احتجاج کا کوئی فائدہ نہیں۔ اگر وقاص اسے گھر چھوڑنے جانا چاہتا ہے تو شوق سے لے کر جائے، اچھا ہے رکشے کا کرایہ بچے گا۔ اسے اپنا فری کا ڈرائیور گمان کر کھڑکی کی جانب منہ کر کے آرام سے بیٹھ گئی۔ وقاص، کیا ٹائی کا سینس بالکل ختم ہو گیا تمہیں؟ کون پہنتا ہے پنک پر بلو ٹائی، وہ بھی اتنی ڈارک کلر کی؟ اسے اپنی وجود پر مسلسل وقاص کی نگاہوں کی تپش محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے پلٹ کر کھا جانے والی نگاہ سے مقابل کو دیکھا۔ وہ عدت میں تھی، کیا بھول گیا تھا وہ جو اسے بے شرموں کی طرح گھورا تھا؟ اچانک ہی اس کی نگاہ وقاص کی ٹائی پر گئی اور وہ جھنجلا کر بے اختیار ہی کہہ اٹھی۔ اسے عادت تھی یہ سجائی کا خیال رکھنے کی، اور یہ عادتیں ایک دو دن میں نہیں بدلا کرتی، انہیں وقت لگتا ہے بدلنے میں۔ بولنے کے بعد اسے یاد آیا کہ اب ان کی طلاق ہو چکی ہے، اسے کوئی ضرورت نہیں ہے وقاص کی فکر کرنے کی یا اس کی ٹائیوں کا خیال رکھنے کی۔ میں وائٹ ہی ڈھونڈ رہا تھا پر ملی ہی نہیں۔ مقابل بتا نہیں سکتا اسے کتنی خوشی ملی تھی اس کے یوں ٹوکنے پر۔ فکر ہے، ابھی بھی فکر ہے، دنیا جان کی معصومیت چہرے پر سجائے جواب دیا، تو کرن اسے کھا جانے والی نگاہ سے دیکھنے لگا۔ وقاص عباسی، وہ مغرور بزنس مین، کب سے اتنا معصوم بننے لگا؟ ہاں بالکل، میں بھول کیسے گئی؟ رابعہ کو تو صرف میل ہی لیے رکھا تھا، گھر کے کاموں کے لیے تھوڑی۔ اس کی طنزیہ کہتے ہی وقاص کو محسوس ہوا کہ ساری باتیں رابعہ سے کنیکٹڈ ہیں۔ تم مجھے بیوقوف سمجھتے ہو کیا؟ یہ تیسری بار گھمائی ہے تم نے گاڑی یہاں سے، کرن جھنجلا کر بولی۔ وقاص کو دوبارہ گاڑی اسی روڈ پر لاتا دیکھ مقابل نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس کا ابھی کوئی ارادہ نہیں تھا اسے فرح کے گھر چھوڑنے کا۔ پورے 2 ہفتوں بعد آج اسے ٹھیک طرح دیکھ رہا تھا۔ بہت کچھ تھا ذہن میں، مگر اس لمحے وہ صرف کرن کے ساتھ رہنا چاہتا تھا۔ اسے پانے کے بعد کاش وہ یوں لاپرواہ نہ ہوا ہوتا، تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا کہ صرف اس کے ساتھ تھوڑا سا وقت گزارنے کے لیے وہ گاڑی کو بار بار ایک ہی روڈ پر گھما رہا ہے۔ کوئی آفس کا کام نہیں، کسی میٹنگ کی فکر نہیں، کوئی وقت کی پابندی نہیں، صرف کرن کے ساتھ تھوڑا سا وقت گزارنے کی خواہش۔ وہ پہلے سے جانتا تھا کہ کرن کا مقام اس کے دل میں بہت اونچا ہے، مگر اس قدر اونچا ہے کہ ہر چیز پر حاوی ہے یہ نہیں جانتا تھا۔ مانا وہ ناراض تھی مگر آنکھوں کے سامنے تھی، اور یہ بہت تھا۔ اس لڑکی کی کالی چادر اور چہرے پر ماسک وقاص کو تکلیف دیتے معلوم ہوئے، جیسے یاد دلا رہی ہوں کہ اب وہ اس کی نہیں رہی۔ اس نے کھو دیا اسے۔ اچانک اسے اپنے دل میں درد کی لہر اٹھتی محسوس ہوئی، فقط اتنا سوچ کہ وہ اس کی نہیں رہی۔ بس اس کی گاڑی کا رکنا تھا کہ کرن فوراً ہی گاڑی سے اتری، اس کا انتظار کرنے کی زحمت کیے بغیر اپنا سامان خود ہی نکالنے لگی۔ وقاص نے بھی کوئی مدد نہ کی، وہ پرسکون انداز میں کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ اس حسین نوجوان کو علم تھا کہ اگر مدد کرے گا تو بہت جلدی وہ آنکھوں سے اوجھل ہو جائے گی، اور وہ نہیں چاہتا تھا وہ اتنی جلدی آنکھوں سے اوجھل ہو۔ کرن اپنا سامان لے کر پاؤں پٹکتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ وہ حسین نوجوان آنکھوں سے اوجھل ہو جانے تک اسے حسرت بھری نگاہ سے تکتا رہا۔ بس کرن کا آنکھوں سے غائب ہونا تھا کہ اس کی آنکھیں بدلی۔ وہ سرخ پڑ گئی تھی مکمل، اس قدر سرخ کہ لگے لہو ہے ان میں۔ سر، بڑے سر نے آپ کے لیے ڈنر ارینج کیا ہے۔ حماد کی اسے اطلاع دیتے ہی اس نے ترچھی نگاہ سے اس کی جانب پلٹ کر دیکھا۔ کس کے ساتھ یہ بھی بتا دو، اس نے خاصا جھنجلا کر پوچھا۔ آفتاب ملک صاحب کی بڑی بیٹی کے ساتھ، حماد نے ڈرتے ڈرتے بتایا۔ کیوں؟ اسے سعید صاحب کی جانب سے سختی سے منع کیا گیا تھا۔ ڈیڈ تھکتے نہیں ہیں میری شادی کی کوششیں کرتے کرتے؟ وہ خاصا جھنجلا کر منہ بسور کر پوچھ اٹھا۔ وہ آپ کے ڈیڈ ہیں، آپ کا گھر بستے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں، ان کا حق ہے اپنے پوتا پوتی دیکھنا، حماد نے ازکی سے سمجھانے والے انداز میں کہا۔ تمہیں ڈیڈ نے اپنی زبان دے کر بھیجا ہے کیا؟ حماد کی باتیں سن اس کے کانوں سے دھواں نکلنے لگا تھا۔ نہایت جھنجلا کر استفسار کیا۔
جواباً عماد نے اپنی آنکھیں میچی، سامنے بیٹھے شخص کو کتنا ہی سمجھا لو، اس نے شادی کے لیے تیار نہیں ہونا۔ یہ سوچ اس نے موضوع کو رفع دفع کرنا ہی مناسب سمجھا، ورنہ پھر اسے نائٹ ڈیوٹی کرنی پڑے گی سزا کے طور پر۔ پہلے ہی انس کا کام گدھوں کی طرح کام لیتا تھا اس سے کہ اب رات کو بھی نائٹ ڈیوٹی کر کے اپنے ہاتھ پاؤں توڑے۔ یہ سب چھوڑیے، بتاؤ کرن کا کیا حال چال ہے؟ حماد کا یہ ٹاپک سنتے ہی موڈ بری طرح آف ہو گیا تھا۔ دنیا کی ساری عورتیں چھوڑ کر اسے ایک طلاق یافتہ ہی ملی تھی۔ حماد کو پورا یقین تھا سعید صاحب نے اس رشتے کے لیے کبھی راضی نہیں ہونا۔ کچھ خاص نہیں کچھ خاص نہیں، وہ عدت میں ہے تو گھر سے باہر نہیں نکلتی۔ ایک بار باہر نکلیں تو گولڈن انٹرٹینمنٹ چینل کے مین آفس گئی تھی۔ گولڈن انٹرٹینمنٹ چینل، یہ تو ابو ذر کا ہے نا؟ اس نے اندازاً پوچھا۔ جی بالکل سر۔ بھلا کرن ابو ذر سے کیوں مل رہی ہے؟ وہ تو ایک ہاؤس وائف تھی نا، وہ ابرو اچکا کر کسی تفتیشی افسران کی طرح پوچھنے لگا۔ وہ صرف ایک ہاؤس وائف نہیں ہے، وہ ایک رائٹر بھی ہیں۔ وہ اپنا کانٹریکٹ کینسل کرنے گئی تھی وہاں پر۔ واؤ، اتنی چھوٹی عمر میں رائٹر! انس کی آنکھیں چمکی تھیں۔ حماد حیرانگی سے اسے دیکھنے لگا، پہلی بار اسے کسی لڑکی کے لیے اچھا کمنٹ پاس کرتے دیکھا تھا۔ کینسل کیوں کرا؟ تجسس سے استفسار کیا۔ کچھ علم نہیں، حماد نے لا علمی میں کندھے اچھائے۔ اور کوئی خاص خبر؟ جی وہ رینٹ پہ گھر ڈھونڈ رہی ہیں اپنے لیے 3 کمروں کا۔ وقاص نے آنا بند کیا، اس کی آنکھوں میں کدورت ابھری تھی یہ سوال کرتے وقت۔ نہیں سر، بلکہ کرن میم آج ان کے گھر ہی گئی تھی۔ کیوں؟ خاص اعتراض جھلکا تھا اس کے لہجے میں۔ نہیں پتہ سر۔ حماد نے پھر لا علمی ظاہر کی۔ یقین کرو اگر میرا بس چلے نا تو میں وقاص عباسی کے دماغ کا آپریشن کروں اور اس کے دماغ کے نٹ کھول کر خود چیک کروں دماغ جگہ صحیح ہے کہ نہیں۔ انس نے دانت پیستے ہوئے کہا تو حماد بے اختیار ہی ہنس دیا۔ مطلب عجیب پاگل آدمی ہے، پہلے اسے طلاق دی اور اب اس کے گھر کے چکر کاٹ رہا ہے، نہ خود سکون سے رہ رہا ہے اور نہ اس بیچاری کو رہنے دے رہا ہے۔ مجھے لگتا ہے شاید اسی لیے وہ نیا اپارٹمنٹ ڈھونڈ رہی ہے۔ ایک کام کرو، اس کے لیے نیا اپارٹمنٹ ڈھونڈو اور اس بات کا خیال رکھنا کہ اپارٹمنٹ 3 منزلہ بلڈنگ پر منحصر ہو۔ پہلی اور تیسری منزل پہلے سے ہی فل اور سیکنڈ فلور کا اپارٹمنٹ ملے کرن کو۔ اس کی ابھی طلاق ہوئی ہے، زیادہ پیسے نہیں ہوں گے اس کے پاس، اس لیے اپارٹمنٹ کی آدھی قیمت بتانا اسے صرف۔ اوکے سر، کل ہی مل جائے گا انہیں، حماد نے پر اعتمادی سے جواب دیا۔ اور ٹیسٹ کے رزلٹ کا کیا ہوا؟ سر کل صبح تک آئے گی رپورٹ۔ کل صبح؟ انس کے لہجے میں ایک عجیب سی بے صبری تھی۔ یہ دوائی لو اور اسے چیک کروا کر مجھے جلد سے جلد رپورٹ لا کر دو۔ اس کا عمر کے ہاتھ میں دوائی پکڑا کر کہنا ہی تھا کہ رابعہ کی آنکھیں مارے خوف کی پھیلی۔ کیوں سر، آپ یہ دوائیاں کیوں چیک کروا رہے ہیں؟ یہ تو میڈم کی دوائیاں تھی نا۔ وہ اس قدر خوفزدہ ہو گئی تھی کہ بے ساختہ ہی پوچھ اٹھی۔ وقاص کی آنکھیں ٹوسٹ ہوئیں۔ اس نے گھور کر رابعہ کی جانب دیکھا۔ اس نوجوان کی نگاہیں اس قدر خطرناک تھیں کہ رابعہ کو اپنی کمر پر پسینے کی بوندیں ڈھلتی محسوس ہوئیں۔ وہ پوری کپکپا رہی تھی ان ڈارک اور پراسرار نظروں سے۔ عمر بھی الجھ کر رابعہ کو دیکھنے لگا۔ کیا وہ لڑکی بھول گئی تھی کس سے سوال کرنے کی جرأت کاری ہے؟ وہ دوائیاں کرن آج واپس بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر پٹک کر چلی گئی تھی، جنہیں وقاص اٹھا کر لیب بھیجا تھا ٹیسٹ کرانے کے لیے، کیونکہ کرن بار بار بول رہی تھی کہ اس نے اور اس کی ماں نے اسے اس حال میں پہنچایا ہے۔ وہ الگ رہتی تھی، الگ کھاتی پیتی تھی، محبوش بیگم کا اس سے کوئی تعلق نہیں تھا سوائے پریگننسی کا چانس بڑھانے والی دوائیوں کے۔ سوری سر، اس حسین نوجوان کی تفتیشی نظریں مزید خود پر برداشت نہیں کر پا رہی تھی رابعہ، اس لیے معذرت کر کے فوراً ہی وہاں سے چلی گئی۔ کھڑے کیا ہو، جلدی جاؤ اب۔ عمر کی نگاہیں ابھی بھی رابعہ پر ہی ٹکی تھی۔ وہ حکم ملنے کے باوجود منجمد کھڑا ہے یہ دیکھ وقاص جھنجھلا کر دوبارہ گویا ہوا۔ سوری سر، میں ابھی جاتا ہوں۔ وہ بھی معذرت کرتا تیزی سے نکل گیا تھا کمرے سے۔ نیچے آنے کے بعد رابعہ کو احساس ہوا وہ وقاص کی نظروں سے اس قدر خوفزدہ ہو گئی تھی کہ جو کھانے کا پوچھنے گئی تھی وہ کام تو کیا ہی نہیں، مگر دوبارہ اس کے پاس جا کر پوچھنے کی ہمت نہ تھی، اس لیے دوسری ملازمہ کو بھیجا اور خود تیزی سے اپنا سیل نکال کر محوش بیگم کو انفارم کرنے کے لیے کال کرنے لگی۔ کال کنیکٹ ہی ہوئی تھی کہ اس نے تیزی سے کہا، بڑی میم مسئلہ ہو گیا ہے سر۔ ابھی وہ بول ہی رہی تھی کہ پیچھے سے کسی نے اس کا سیل چھینا۔ وہ ملازمین کی ہیڈ تھی شروع سے، اس لیے کسی کی مجال نہیں تھی کہ اس کے آگے آواز بھی بلند کر سکے، تو سیل چھیننا تو یہ تو بہت بڑی بات ہو گئی تھی۔ اس نے غصے سے پلٹ کر دیکھا، مگر اگلے ہی لمحے سانس روکی اپنے روبرو وقاص عباسی کو کھڑا دیکھ۔ وقاص نے کچھ نہ کہا، بس سیل کی اسکرین ایک نگاہ دیکھی۔ دوسری جانب سے مسلسل ہیلو ہیلو کی آوازیں آ رہی تھیں، مگر اس نوجوان نے کال ڈسکنیکٹ کر دی۔ رابعہ وقاص کو ایسے دیکھ رہی تھی جیسے اپنی موت کو دیکھ رہی ہو۔ وقاص کی رعب دار شخصیت اس کے پورے وجود کو لرزنے پر مجبور کر گئی تھی۔ سر میں تو بس پوچھ رہی تھی میم سے کہ کھانے میں کیا بناؤں ان کے لیے، انہوں نے بتایا تھا کہ وہ آنے والی ہیں گھر پر آپ سے ملنے۔ رابعہ نے بمشکل بہانہ بنایا، سر میرا سیل
वकास ने उससे एक लफ्ज़ न कहा, बस इसका सेल लेकर अपनी पॉकेट में डालता वहाँ से वापस मुड़कर चल दिया। राबिया उसे अपना सेल ले जाता देख फौरन ही बेबसी से बोली, ये तो अच्छा था कि वो शुरू से ही अपना मोबाइल क्लियर रखा करती थी, इसलिए उसे यकीन था वकास को कुछ नहीं मिलेगा इसके सेल में। बेटा हमारा तुम्हारे सिवा अब कोई नहीं है, हमें पैसों की सख्त ज़रूरत है, क्या तुम हमें कुछ पैसे दे दोगी? जुमैला बेगम उससे पैसे मांगने आई तो वो शर्मिंदा सी हो गई। उसके पास खुद भी ज़्यादा पैसे नहीं थे और जो थोड़े बहुत थे उन्हें अपने नए अपार्टमेंट के लिए रखा था। वो हमेशा तो फरा के घर नहीं रह सकती थी ना। किरण क्या कर रही हो, पैसे मत दो वरना हर बार तुम्हारे पास ही आ जाएंगी पैसे मांगने। इनका भाई है, मैंने देखा है तुम्हारे अब्बू के इंतकाल के बाद वक्त और अच्छे खासे खाते पीते लगे थे वो देखने से मुझे। तुम इनकी जिम्मेदारी क्यों उठा रही हो? और ये पैसे तो तुमने अपने अपार्टमेंट के लिए रखे थे ना यार, फिर क्यों अपनी जिम्मेदारियां बढ़ा रही हो? वो भी इस औरत के लिए जिसने तुम्हारी माँ का घर बिगाड़ा। फरा उसे अलमारी से पैसे निकालते देख फौरन ही इसका हाथ पकड़कर समझाने वाले अंदाज में गोया हुई। फरा की बात अपनी जगह बिल्कुल सही थी, वो खुद को संभाल ले यही बहुत था। इन दो माँ बेटी को कैसे संभाल सकेगी? और एक बार जिम्मेदारी बन जाए तो फिर जिंदगी भर के लिए बांधी जाती है। वो नहीं चाहती थी किरण अपनी पूरी जवानी इनको कमा कर खिलाने में लगा दे अब, मगर मुझे इनको खाली हाथ लौटाना ठीक नहीं लग रहा। मैं जानती हूँ मेरे रिश्तेदार कैसे हैं, वो मदद नहीं करेंगे इनकी पैसों के मामले में। हो सकता है उनका भाई भी मेरे रिश्तेदारों जैसा ही हो। तुम फिक्र ना करो, मैं इनसे कह दूंगी कि दोबारा ना आए, क्योंकि मेरे पास खुद भी पैसे नहीं हैं। वो दोस्त होने के नाते सिर्फ मशवरा ही दे सकती थी, क्योंकि किरण पैसे देना चाहती थी इसलिए वो खामोश हो गई। किरण उन्हें पैसे दिए थे, जिसके बाद वो इसे दुआएं देकर वहां से चली गई। वो अस्पताल से बाहर निकला तो इसकी आंखें चमक रही थी। रिपोर्ट हाथ में लिए वो गाड़ी में आकर बैठा। उसका दिल खुशी से सरचाहा था, बस नहीं चाह रहा था पूरी दुनिया को अपनी खुशी में शरीक कर ले। हमाद ने उसे काफी सालों बाद इतना खुश देखा था। हमाद रश के इन्ना से रब्ता करो और इनसे नावल के लिए पूरे 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन करो। हमाद बखूबी जानता था कि रश के इन्ना और कोई नहीं, किरण ही है। तो अब ये इसे अपने साथ काम पर भी रख रहे हैं। हमाद ड्राइविंग करते जहरीला कुड़ते हुए बड़बड़ाया, सर मुझे नहीं लगता वो आपके साथ अभी काम करना चाहेंगी। हमाद आशकी से गोया हुआ, क्यों? मेरे सर पर सींग निकले हुए हैं। वो तिरछी निगाहों से हमाद को देख तेजी से इस्तफसार करने लगा। नहीं, मेरे कहने का मतलब था कि इनकी इद्दत चल रही है, अभी वो काम नहीं करेंगी शायद। उसकी तिरछी निगाहों के खौफ से ही बमुश्किल उसने अपनी आवाज अलग से निकाली थी जवाब देने के लिए। काम नहीं करेगी तो खाएगी कहाँ से? इद्दत में कमाना मना नहीं है। उसके पीछे कौन सा कोई है जो इस बेचारी को कमा कर खिलाएगा? उनसे तो जैसे खफा ही हो गया था इसकी बात सुन। माजरत सर, मैंने सोचा नहीं था इस बारे में बोलने से पहले। हमाद ने फौरन ही माजरत की, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उनसे मजीद इस पर बिगड़े। सर पेमेंट लो रखनी है या हाई? हाय, इतनी हाय कि वो मना ना कर सके। उसके कहते ही हमाद ने इस बात में सर हिलाया। हंदुस जाने वकास की दवाइयों की रिपोर्ट भी आ गई थी। वो अपने केबिन में था जब उमर इसके पास रिपोर्ट लेकर आया। सर, ये दवाइयाँ बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल हैं, इस कदर ज़्यादा कि बंदा पैरालाइज तक हो सकता है, और औरतों के लिए ये बहुत ख़तरनाक है, ख़ास तौर पर प्रेगनेंसी की चाह रखने वाली औरतों के लिए। और अभी वो बोल ही रहा था कि वकास ने उसे हाथ दिखाकर रोका। वो मजीद नहीं सुनना चाहता था, रिपोर्ट पढ़ चुका था वो, न सिर्फ दवाइयों की बल्कि किरण की भी। वो बखूबी वाकिफ था कि इन दवाइयों ने क्या कारनामा अंजाम दे दिया। सा छोटा मुंह बड़ी बात। लेकिन आपको नहीं लगता हमने बहुत बड़ी गलती की बड़ी मैडम पर एतबार करके? कौन नहीं जानता वो कितनी नफरत करती थी छोटी मैम से, क्योंकि वो आपके दादा दादी की पसंद थी, ना कि उनकी। इसके बावजूद भी उनका शादी के 2-3 महीनों बाद ही छोटी मैम को डॉक्टरों के पास ले जाना, ये तो खुद ही एक मशकूक अमल था। उमर खुद को रोक नहीं सका ये बात कहने से। किरण ने ये दवाइयाँ 1 साल खाई हैं, तो यकीनन उसकी बॉडी नॉर्मल नहीं रही होगी। और ये ख्याल उमर को तकलीफ दे रहा था, क्योंकि वो एक बहुत अच्छी लड़की थी। उसने कभी भी उसे मुलाजिम की तरह ट्रीट नहीं किया था, हमेशा बहुत इज्जत से बात की। उमर की बात सुनते ही वकास के होंठों के किनारों पर एक दिल जली और हल्की सी मुस्कुराहट नमूदार हुई, जो एक लम्हे बाद ही गायब हो गई थी। शायद माँ की मोहब्बत चीज़ ही ऐसी है कि इसकी चाह में इंसान आंखों देखी मक्खी निगल लेता है। उसके ज़हन गुमान में भी कभी ना गुजरा था कि अपनी माँ की मोहब्बत की चाह में वो अपनी बीवी को भी खो देगा एक दिन, वरना यकीनन वो किरण को कभी इनके साथ जाने ना देता। तो मैं फिर अंडर एस्टिमेट कर गया हूँ इन्हें। वो मुझसे छीन के अपने लाडले जिब्रान को नहीं दे रही थी, वो तो दोनों की जिंदगी से एक साथ निकाल रही थी इसे। उमर के वहां से जाते ही कमरे में मुकम्मल खामोशी छा गई थी। वो कुछ लम्हे रिपोर्ट को अफसुर्दगी और रंजीदगी से तकता रहा। उसके अंदाज से कहीं ज्यादा खतरनाक और शातिर निकल कर आई थी उसकी माँ। अगले ही पल अपने सर जोर से पीछे सीट से दे मारा, जैसे खुद को सजा दी हो इन पर यकीन करने की। फिर आंखें मूंद कर ज़ेरे लब शदीद पछतावे के साथ बड़बड़ाया,
تھوڑا شرم کر لو، پبلک پلیس ہے یہ۔ وہ دونوں ابھی اسپتال سے نکلے تھے۔ فرح نے صبح سے کیونکہ کچھ نہیں کھایا تھا، اس لیے حسن اسے پاس کے ریسٹورینٹ میں لے آیا تھا کھانا کھلانے۔ ان دونوں نے برگر آرڈر کیا تھا۔ برگر سرو ہوا۔ وہ کھانا شروع کرتے اس سے پہلے ہی فرح کی آنکھوں میں اچانک ہی مرچیں لگ گئیں، کیونکہ اس کی آنکھیں کھل نہیں رہی تھی، اس لیے حسن قریب آ کر آہستگی سے اس کی آنکھوں پر پھونک مارنے لگا۔ حسن اس کے بہت قریب آ گیا تھا، مگر فرح کو اس بات کا ذرا بھی اندازہ نہیں تھا۔ وہ تو صرف اپنی آنکھوں پر فوکس کر رہی تھی جس میں آگ سی لگی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں کچھ چلا تو نہیں گیا، یہ سوچ جیسے ہی حسن نے اس خوبصورت لڑکی کی ٹھوڑی پکڑی، ویسے ہی پیچھے سے ایک رعب دار غصیلی آواز آئی۔ اچانک آنے والی آواز پر فرح نے چونک کر پیچھے دیکھا، وہ بھی مشکل الٹی آنکھ کھول کر، اور اس کے ساتھ ساتھ حسن نے بھی دیکھا۔ کیا ہوا ہے فرح؟ اس لڑکی کی لال ہوتی آنکھیں دیکھ معاویہ نے فوراً ہی فکرمند لہجے میں پوچھا۔ پتہ نہیں، شاید آنکھوں میں کچھ چلا گیا ہے۔ ابوذر کی بات کو مکمل نظر انداز کر اس نے معاویہ کو بن دیکھے اپنی آنکھ انگلی سے رگڑتے جواب دیا۔ معاویہ و ابوذر دونوں کی یہ آواز بآسانی پہچان سکتی تھی وہ۔ اوہ، مجھے دکھاؤ، میں دیکھوں۔ معاویہ کہتے ہی فوراً ہی اس کے خوبصورت دودھ سے سفید چہرے پر جھکا۔ وہ اتنا جھکا کہ ابوذر نے دیکھا کہ اس کے ہونٹ فرح کے پتلے سرخ ہونٹوں سے صرف ہلکے سے فاصلے پر رہ گئے ہیں۔ مانا معاویہ نے اس نزدیکی کو محسوس نہ کیا، مگر باقی دو نے بخوبی کیا۔ کیوں، تو کوئی ڈاکٹر ہے؟ ابوذر نے اگلے ہی لمحے معاویہ کا ہاتھ پکڑ کر اسے واپس اپنی جانب کھینچ فرح سے دور کیا، پھر فرح کی جانب مخاطب ہو کر سختی سے گویا ہوا۔ اور تم، اٹھو، واش روم میں بیسن لگا ہوا ہے، وہاں جا کے آنکھیں دھو کر آؤ، خود ہی ٹھیک ہو جائیں گی۔ فرح کو بھی اس کا سجیشن بالکل ٹھیک لگا، اس لیے وہ فوراً ہی اپنی جگہ سے اٹھ کر واش روم کی جانب بڑھی، بغیر مزید بحث کیے۔ میں ساتھ چلتا ہوں، کہیں کسی چیز سے نہ ٹکرا جائیں آپ۔ حسن دیکھ سکتا تھا اس بیچاری کی آنکھوں میں اس قدر مرچیں لگی ہوئی ہیں کہ وہ ٹھیک طرح آنکھ بھی نہیں کھول پا رہی، تو وہ واش روم تک کیسے جائے گی اکیلے؟ یہ سوچ وہ فکر مند ہو کر تیزی سے کھڑا ہوا اس کے ساتھ چلنے کے لیے۔ تم بیٹھے رہو، میں چھوڑ آتا ہوں۔ اس سے پہلے کہ حسن ایک قدم بھی آگے بڑھتا، ابوذر پہلے ہی پہنچ گیا تھا فرح کے پاس۔ اس کا ہاتھ سختی سے پکڑ کر فوراً ہی اسے واش روم کی جانب لے کر بڑھ گیا۔ اس کا انداز پکڑنے کا کچھ یوں تھا جیسے بہت بیزاریت کے ساتھ کر رہا ہو اس کی مدد، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ جو لوگ خوشی خوشی کرنے کے لیے تیار کھڑے تھے وہ انہیں بھی کرنے نہیں دے رہا تھا۔ فرح یہی سوچ دل ہی دل کوڑنے لگی تھی، مگر کہا کچھ نہیں۔ اگر اسے مدد کی ضرورت نہ ہوتی تو یقیناً اسے کبھی اپنا ہاتھ نہ چھونے دیتی۔ وہ جیسے ہی منہ دھو کر باہر نکلی، ابوذر نے فوراً ہی اس کی کلائی دوبارہ تھام لی اور اسے ٹیبل کی جانب لے جانے لگا۔ ایکسکیوز می، مجھے نظر آ رہا ہے اب، اس لڑکی نے خاصا جتا کر دانت پیستے ہوئے کہا، اور پھر اس کا ہاتھ شدید جھنجلا کر بیزاریت سے جھٹکتی ٹیبل کی جانب بڑھ گئی۔ ابوذر نے ایک لمحے اپنا خالی ہاتھ دیکھا جس پر ابھی بھی اس لڑکی کا نرم لمس موجود تھا، پھر نہایت جھنجلا کر اپنی پاکٹ سے رومال نکالا اور اپنے اس ہاتھ کو اس طرح رگڑ کے صاف کیا جیسے نہ جانے کتنا گندا ہو گیا ہو۔ معاویہ سے فرح کی دوستی صرف کرن کی وجہ سے تھی، وہ اتنے کلوز فرینڈز نہیں تھے کہ ایک ساتھ بیٹھ کر ٹیبل پہ کھانا کھائیں، لیکن جب وہ واپس آئی تو معاویہ و حسن ایک ساتھ بیٹھ کر باتیں کرنے میں مشغول نظر آئے۔ وہ خاموشی سے آ کر سامنے کی جانب بیٹھ گئے۔ ایک منٹ ہی گزرا تھا کہ ابوذر اس کے برابر میں آ کر بیٹھا۔ اس حسین لڑکی نے چونک کر ابوذر کی جانب دیکھا تھا، مگر مقابلہ ایسے نظر انداز کر گیا جیسے کوئی بات ہی نہ ہو۔ حسن، کیا ہم جگہ ایکسچینج کر سکتے ہیں؟ میں یہاں کمفرٹیبل نہیں ہوں۔ اس نے کوئی خاص وجہ بیان نہ کی اپنے کمفرٹیبل نہ ہونے کی، جس کی وجہ سے معاویہ بے ساختہ ہی ابوذر کو دیکھنے لگا۔ حسن کی نگاہ بھی ابوذر پر ہی ٹک گئی تھی۔ یہ پہلی بار ہی تھا جب کوئی لڑکی ابوذر سے انکمفرٹیبل فیل کر رہی ہو۔ کیوں، تمہاری سیٹ پر کانٹے لگے ہیں یا میں تمہیں نوچ رہا ہوں؟ وہ دیکھ سکتا تھا کہ معاویہ و حسن اسے کس طرح مشکوک نگاہوں سے تاک رہے ہیں۔ فرح کا اس کی نزدیکی کے سبب انکمفرٹیبل ہو کر چیئر سے اٹھنا یقیناً اس کے لیے تذلیل کا تماچا تھا۔ وہ حسین لڑکی ابھی کھڑی ہو ہی رہی تھی اپنی چیئر سے کہ ابوذر گردن ہلکی سی ٹیڑھی کر اس کی جانب مخاطب ہو کر تیکھے لہجے میں استفسار کرنے لگا۔ ایکسکیوز می، فرح کو اس نوجوان سے اس قدر تیز زبان کی توقع نہ تھی۔ شرم تو جیسے چھو کر نہ گزری ہو اس شخص کو، اس کی پوری زندگی تباہ کرنے کے بعد بھی کس قدر ٹھاٹھ سے اس کے برابر میں بیٹھ کر اسے ہی طنز کر رہا تھا۔ تم یہ سب صرف میری اٹینشن پانے کے لیے کر رہی ہو نا؟ ابوذر نہایت مطمئن انداز میں اپنی چیئر سے کھڑا ہوتا ایک ہاتھ پاکٹ میں ڈال کر اس کی جانب دیکھ تأمل سے طنزیہ مسکراہٹ چہرے پر سجائے استفسار کرنے لگا۔ اس دل جلا دینے والی نوجوان کا لہجہ اس قدر پر اعتماد تھا کہ کوئی بھی سنتا تو یہ سمجھتا کہ واقعی وہ لڑکی اس کی توجہ حاصل کرنے کے لیے یہ سب کر رہی ہے۔ ہاں، فرح کو یقین تو نہ آیا تو یہ اتنا بھی بے شرم ہو سکتا ہے ابوذر؟ معاویہ فوراً ہی گھور کر اسے دیکھنے لگا۔ اگر ایک لڑکی اس کے ساتھ انکمفرٹیبل نہیں ہے تو ہٹ جائے وہاں سے، خواہ لڑائی کیوں کر رہا تھا؟ پھر وہ کب سے لڑکیوں سے لڑنے لگا؟ اس کی ہنس منہ کو خوش اخلاق سی شخصیت کہیں غائب ہو گئی تھی، مانو وہ فرح سے بہت روڈلی بیہیو کر رہا تھا۔ اپنے باپ داداؤں کی جائیداد پر اترانے والوں سے اٹینشن لینے کا مجھے کوئی شوق نہیں ہے مسٹر ابوذر،
وہ پینک نہیں ہوئی، اس کا لہجہ ٹھنڈی ہوا کی مانند تھا، اس کی طرح بالکل نارمل، مگر جب جواب نہایت کرارا آیا تھا، اس قدر کرارا اور تیکھا کہ ابو ذر کے سر تپاؤں مرچیں لگ گئی تھیں۔ فی الحال مجھے آپ کے ساتھ نہیں بیٹھنا۔ تو مطلب نہیں بیٹھنا؟ فورس تو نہیں کریں گے نا آپ مجھے؟ اگلا جملہ اس نے فوراً دونوں ہاتھ سینے پر فولڈ کر پر اعتماد انداز و شاید سی میٹھی زبان کے ساتھ اس کی جانب دیکھ مسکراتے ہوئے پوچھا۔ یقیناً یہ طنز تھا، بہت گہرا طنز، جسے صرف ابو ذر ہی سمجھ سکتا تھا۔ یہ فورس کا لفظ ایک گالی کی مانند تھا اس کے لیے، جو ڈائریکٹ جا کر اس کے دماغ کو لگا۔ مجھے لگتا ہے ابھی ہمیں یہاں سے چلنا چاہیے، ویسے بھی کل آپ کا آپریشن ہے، آپ کو اتنا بھاری کھانا نہیں کھانا چاہیے۔ گھر چلیں، میں امی سے سوپ بنوا دوں گا آپ کے لیے۔ ابو ذر ابھی جوابی کارروائی کا طے سے قبل ہی حسن تیزی سے بولا۔ وہ نہیں چاہتا تھا لڑائی مزید بڑھے، وہ لوگ دیکھنے سے ہی امیر نظر آ رہے تھے، امیرن سے لڑنا کسی صورت انہیں فائدہ نہیں دے سکتا تھا، اور وہ یہ بات بہت کم عمری میں ہی سمجھ سکتا تھا۔ حسن ابو ذر کے سامنے ہی فرح کا ہاتھ پکڑ کر اسے باہر کی جانب لے گیا۔ ابو ذر تو ٹھیک تو ہے نا؟ کیوں؟ وہ ابرو اچکا کر حیرت سے معاویہ کو دیکھ پوچھنے لگا۔ بس تیرا بیہیویئر تھوڑا الگ لگا آج، تو لڑکیوں سے اس طرح بات نہیں کرتا۔ معاویہ چاہ کر بھی خود کو روک نہیں سکا تھا اسے ٹوکنے سے۔ چھوڑ نا یار، کہیں اور چل کر کھاتے ہیں، ابو ذر نے اگلے ہی لمحے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیوں؟ تو نے ہی تو کہا تھا کہ تجھے یہاں کا برگر بہت پسند ہے۔ معاویہ الجھ کر اسی کی کئی بات اسے یاد دلانے لگا۔ میں نے کہا تیرے کان بج رہے ہیں، وہ تو مکمل اپنی بات سے پھر چکا تھا۔ مسکراتے ہوئے کہتا وہ باہر نکل گیا، جبکہ معاویہ اس کی پشت تکتا رہا۔ وہ کوئی بیوقوف نہیں تھا، ابو ذر کے بدلے رویے کو وہ بآسانی محسوس کر سکتا تھا، مگر کہا کچھ نہیں۔ شفٹنگ شروع ہوئی؟ ہنس کے پوچھتے ہی امان نے ڈرائیونگ کرتے ہوئے بیک ویو مرر سے الجھ کر اس کی جانب دیکھا۔ کس چیز کی سر؟ کرن کی اور کس کی؟ وہ خاصا جھنجھلا کر بولا۔ ڈونٹ سے کہ تم نے ابھی تک اسے فلیٹ دلایا ہی نہیں ہے۔ ہنس کا اگلے ہی لمحے چہرہ سرخ ہوا تھا مارے غصے کے۔ سر ہمارے بندے تو انہیں اپارٹمنٹ شو کرایا تھا، مگر انہوں نے ہی منع کر دیا۔ مگر کیوں؟ کل تک تو وہ اپارٹمنٹ ڈھونڈتی پھر رہی تھی۔ سر اس بارے میں کوئی علم نہیں، انہوں نے بس فون کر کے ایجنٹ کو منع کر دیا ابھی اپارٹمنٹ ڈھونڈنے سے۔ اوکے، ہنس کچھ سوچتے ہوئے گویا ہوا۔ امان نے محسوس کیا ہنس بہت سنجیدہ ہے کرن کو لے کر۔ وقاص عباسی ابھی تک اس لڑکی کا پیچھا نہیں چھوڑا، یہ جاننے کے باوجود سر اتنا سیریس کیوں ہو گئے ہیں اسے لے کر؟ دنیا کی ساری عورتیں مر گئی ہیں کیا؟ حماد اپنی پیشانی مسلتے ہوئے دل ہی دل کوڑنے لگا۔ میری میٹنگ فکس کرو رشک انا کے ساتھ، ہنس کے کہتے ہی حماد حیرانگی سے اس کی جانب مڑا۔ کیوں بھری جوانی میں مروانے پہ تل گئے ہو مجھے؟ آگے دیکھو فوراً، ابھی تو شادی بھی نہیں ہوئی ہے میری۔ اپنی حسینوں کو فولڈ کرتے دنیا جان کی معصومیت چہرے پر سجائے کہا تو حیرانگی کے عالم حماد کے ہونٹ گول ہوئے اور وہ تیزی سے آگے کی جانب واپس مڑا۔ ہر وقت شادی سے بھاگنے والا اچانک اپنی شادی کی فکر کرتا دکھائی دے تو اسے تو حیران ہونا ہی تھا۔ سوری سر، لیکن اگر ابھی آپ ان سے کوئی میٹنگ کریں گے تو وقاص عباسی کو پتہ چل جائے گا۔ مس کرن کے پیچھے 2 باڈی گارڈز لگا دیے انہوں نے، اسی وجہ سے ہم بھی کافی دور ہو کر ان پر نظر رکھ رہے ہیں۔ حماد کی بات سن وہ خاصا حیران ہوا۔ وہ 2 باڈی گارڈز لگائے یا 10؟ کرن کو مجھ سے ملنے سے نہیں روک سکتا۔ اس کے لہجے میں پر اعتمادی تھی اور چہرے پر پر اسرار سی مسکراہٹ۔ پیپرز تیار ہیں جی سر، تو گاڑی کرن کے اپارٹمنٹ کی جانب لو۔ ایک کام میں دیری کیسی؟ وہ تیزی سے گویا ہوا۔ آدھے گھنٹے بعد وہ کرن کے اپارٹمنٹ کے سامنے کھڑے تھے۔ حماد نے آہستگی سے دروازہ نوک کیا۔ آپ؟ کرن ہنس کو اچانک اپنے دروازے پہ کھڑا دیکھ حیران ہو کر پوچھنے لگی۔ ڈونٹ سے کہ رشک انا آپ ہیں؟ ہنس نے اپنی آواز میں اس قدر حیرانگی ظاہر کی کہ حماد بھی اسے دیکھ کے بغیر نہ رہ سکا۔ اتنی زبردست ایکٹنگ؟ جی میں ہی ہوں۔ کرن نے اس کی آواز کی حیرت کو محسوس کر آہستگی سے جواب دیا۔ وہ رشک انا کو ڈھونڈتے ہوئے آیا تھا، کرن کو نہیں، اس لیے اس کا آنا اب کرن کو برا نہ لگا، بلکہ اس کی آنکھیں اور آواز میں حیرت جھلکتی دیکھ کرن لگا کہ اسے شوق لگا کہ رشک انا وہ نکل کر آئی ہے۔ وہ ایک بزنس مین اور وقاص کا کمپٹیٹر تھا، یہ بات کرن بخوبی جانتی تھی کیونکہ معاویہ نے اسے خبردار کیا تھا اس متعلق، لیکن وہ وقاص کی بیوی نہیں تھی اب، اس لیے اس کی ذات سے ہنس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکتا تھا۔ یہ سوچ اس نے خاصی اہمیت نہ دی۔ اندر چل کر بات کریں؟ دروازے پر کھڑے ہو کر بات کرنا ٹھیک نہیں لگ رہا، ہنس نے لچکدار انداز میں کہا۔ سوری مگر میں عدت میں ہوں اور گھر میں کوئی بھی نہیں ہے۔ کرن نے نظر جھکایا، آہستگی سے جواب میں انکار کیا۔ اسے پیسوں کی سخت ضرورت تھی، ایسے میں ہنس کا رشک انا کو ڈھونڈتے ہوئے آنا اس کے لیے کسی رحمت سے کم نہ تھا۔ پہلے اس کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ ایک سستے علاقے میں اپنا خود کا اپارٹمنٹ لے سکے، لیکن شمائلہ بیگم اپنا پہلے اس کے پاس اتنے پیسے تھے کہ وہ ایک سستے علاقے میں اپنا خود کا اپارٹمنٹ لے سکے، لیکن شمائلہ بیگم اپنا رونا رو رو کر اس کے سارے پیسے لے گئی تھیں ایک ہفتے کے اندر اندر۔ اب اس بیچاری کے پاس اپنا خود کے کھانے کے پیسے نہیں بچے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اپنے لیے کام ڈھونڈنے گھر سے باہر نکلنے کا سوچ رہی تھی۔
اس سے پہلے کہ وہ جگہ جگہ خوار ہوتی نوکری کے چکر میں انصر احمد کی طرح اس کے دروازے پر خود آن پہنچا۔ وہیں دوسری جانب وہ میٹنگ میں تھا جب اس کا سیل رنگ ہوا۔ کال کرن کے باڈی گارڈ کی تھی، اس لیے اس نے کال ریسیو کرنا ضروری سمجھا۔ وہ میٹنگ چھوڑ کر باہر آ گیا۔ ہیلو سر، کال کرنے کی وجہ سخت لہجے میں استفسار کیا۔ سر، مشہور بزنس مین سعید صاحب کے بیٹے انس سعید میم سے ملنے آئے ہوئے ہیں۔ بس یہ جملہ سننا تھا کہ وقاص کے دماغ کی رگیں ابھری۔ کیوں؟ شدید اعتراض اور غصہ ابھرا تھا اس کے لہجے میں۔ اسے اچھے سے یاد تھا کہ انس کرن کے والد کے انتقال میں بھی آیا تھا، مگر کیوں؟ کرن کی عدت کے دوران انس کا اس کے گھر جانا وقاص کو خطرے کی گھنٹی معلوم ہوا۔ وہ اپنی ضروری میٹنگ ادھوری چھوڑ کر ہی چل دیا تھا۔ مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ رش کے نہ آپ نکلیں گی۔ بہت خوشی ہوئی یہ دیکھ کر۔ میں نے آپ کے ناولز کی بہت تعریف سنی ہے یوٹیوب پر، اس لیے میں آپ کو پرسنلی ڈرامہ آفر کرنے آیا ہوں۔ کیا میرے ساتھ کام کرنا چاہیں گی آپ؟ دیکھیں، میرا چینل ابھی نیا ہے اور میں نئے آئیڈیاز کو ہی پروموٹ کرنا چاہتا ہوں، اس لیے میں آپ کے لیے خاص آیا ہوں یہاں پر۔ مجھے امید ہے آپ میری آفر ریجیکٹ نہیں کریں گی۔ یہ کہتے ہوئے اس نے عماد کو اشارہ کیا۔ عماد نے اس کے آگے پیپرز بڑھا دیے۔ وہ دونوں دروازے پہ ہی کھڑے ہو کر بات کر رہے تھے۔ کرن مکمل کالی چادر میں لپٹے ہوئے تھے، اس کے چہرے پر ماسک تھا۔ وہ دروازے پر بغیر چادر کے اب نہیں آیا کرتی تھی۔ میں آپ کو کل تک جواب دوں۔ وہ جلد بازی میں سائن نہیں کرنا چاہتی تھی، مانا اسے ضرورت تھی، لیکن وہ سوچ سمجھ کر سب سے مشورہ کرنے کے بعد ہی فیصلہ کرنا چاہتی تھی، اس لیے اس نے کل تک کا وقت مانگا۔ جی بالکل، کوئی پریشر نہیں ہے، آپ آرام سے سوچ سمجھ کر فیصلہ کریں، اس نے مسکرا کر جواب دیا۔ اس کی مسکراہٹ بہت پرسکون کر دینے والی تھی۔ کرن کو اچھا لگا تھا اس کا بیہیویئر، خاص طور پر اس کا مسکرا کر بات کرنا، اسے عزت دینا۔ انس بھی تو کتنا بڑا بزنس مین تھا، بالکل وقاص کے برابر، مگر اس شخص میں ذرا بھی غرور نہیں تھا، خاندانی رئیس ہونے کے باوجود کوئی اکڑ نہیں۔ وہ نہیں جانتی کیوں، مگر اس کا دل وقاص سے انس کا موازنہ کرنے لگا۔ انس نے اسے سوچنے کا وقت دے کر وہاں سے چل دیا۔ واپسی پر ابھی وہ گاڑی میں بیٹھا، اس سے قبل ہی اس کی گاڑی کے پیچھے لیمبورگینی آ کر رکی۔ انس واقف تھا کہ وہ وقاص کی ہے، وہ اس کی سوچ سے زیادہ فاسٹ نکلا ہے۔ یہ دیکھ انس کے چہرے کی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی۔ یہاں کیسے؟ وہ خوبرو نوجوان گاڑی سے اترا تو اس کی گوری رنگت پر کالا دھوپ کا چشمہ الگ ہی چمکا۔ اس کی ہری لال نسیں دھوپ میں مزید نمایاں تھیں۔ ڈارک بلو رنگ کی شرٹ پر بلیک کوٹ اس کی شخصیت کو الگ ہی ابھارتا معلوم ہوا۔ وہ اپنی شانہ انداز میں چلتا ہوا اس کی جانب آیا۔ دانت پیستے ہوئے نہایت سخت لہجے میں استفسار کیا۔ کیوں، میرا آنا منع ہے یہاں؟ وہ نہیں ڈرا، اس کی آنکھیں مسکرا رہی تھیں۔ وقاص کو وہ چیلنج دیتی معلوم ہوئی۔ انس، بزنس کی لڑائی بزنس تک رکھو، میں دوبارہ نہیں سمجھاؤں گا۔ اس کی گہری آنکھیں قیامت برپا کر رہی تھیں، اپنے دشمن پر جیسے چیر کر رکھ دے گا اسے۔ یہ خیال تب نہیں آیا جب میری بہن کو شادی شدہ ہونے کے باوجود پھنسانے کی سوچ رہے تھے۔ اس کا لہجہ چبھتا ہوا سا معلوم ہوا مقابل کو۔ طنز بھی تھا، مگر چبھن بہت زیادہ تھی، جیسے دل میں لیے بیٹھا ہو ابھی تک۔ میں عورتوں کے کندھے پر چڑھ کر کامیابی پانے والوں میں سے نہیں ہوں، اس لیے اپنی سوچ کا چھوٹا دائرہ اپنے تک ہی محدود رکھو تو بہتر ہے۔ ڈنر کی رات پری سے باتیں کرتے وقت اس نے ایسی کوئی بات نہیں کی جس سے پری کو غلط فہمی ہو کہ وہ اس میں انٹرسٹڈ ہے۔ وہ صرف بزنس کی باتیں کر رہے تھے، اور بزنس کی باتوں میں سے وہ اسے اپنی شادی شدہ ہونے کا کیوں بتاتا بھلا؟ پھر اس کی کرن سے شادی کی کون سا چھپی ہوئی تھی؟ پوری دنیا جانتی تھی اس متعلق۔ اس وجیب مرد نے پلٹ کر منہ توڑ جواب دیا تھا۔ میری سوچ کا دائرہ چاہے کتنا ہی محدود صحیح، مگر میں اتنا شور ہوں کہ میں اپنی بیوی کو عزت ضرور دوں گا، تمہاری طرح نہیں کہ شو پیس بنا کر سجا دے گھر میں، حتیٰ کہ بچہ پیدا کرنے کی بھی اجازت نہیں دی۔ مقابل نے دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا ذلیل کرنے کی نیت سے۔ اس کا آخری جملہ مانا اس کے دل کو جا کے لگا تھا، مگر اس نے چہرے پر ضائع نہ ہونے دیا۔ اس کے نزدیک یہ کرن کی غلطی تھی جو ہرا گرا آج اس کے منہ کو آ رہا تھا۔ اگر اس لڑکی کو لڑنا ہی تھا تو بند کمرے میں لڑتی، اس طرح لوگوں کے سامنے لڑنے کی کیا ضرورت تھی، خاص طور پر ان لوگوں کے سامنے جنہوں نے بعد میں صرف فائدہ اٹھانا تھا اس کی سچویشن کا۔ انس سعید، تم ہو کون اور کس نے اجازت دی ہے تمہیں میرے پرسنل افیئرز میں بولنے کی؟ چشمہ ایک ادا سے اتار کر آنکھیں چھوٹی کر بغور اس کی جانب دیکھتے انجان اور ٹھنڈے لہجے میں استفسار کیا۔ یقیناً وہ اسے اس کی اوقات دلا رہا تھا۔ غصے کی شدت سے انس نے اپنی مٹھیاں بھینجیں۔ اس کا ٹھنڈا لہجہ انس پر برف کے پانی کی مانند گرا، جو اس کے پورے جسم کو سرد کر گیا تھا، مگر اگلے ہی لمحے وہ مسکرایا۔ اس کی مسکراہٹ بہت پراسراریت بھری تھی۔ بہت جلد وقاص عباسی تم جان لو گے کہ میں کون ہوں، بس ویٹ اینڈ واچ، مغرور لہجے میں کہتا ہوا مسکرا کر گاڑی میں بیٹھ گیا۔ وقاص سمجھ گیا تھا انس اس کی بیوی کا استعمال کرنے کی سوچ ہے۔ وہ اب گندے کھیلوں پر اتر آیا، اس کی آنکھیں سرخ پڑیں۔ وہ فوراً ہی لفٹ کی جانب بڑھ گیا۔ انس کو روکنا آسان نہیں تھا، مگر وہ کرن کو ضرور روک سکتا تھا، اور وہ یہی کرنے جا رہا تھا۔ دروازہ نوک ہوا تو کرن کو لگا فر آئی ہوگی، کیونکہ ابھی تک وہ اسپتال سے لوٹی نہیں تھی۔ چادر اوڑھتی ہوئی دروازہ کھولنے آئی۔ اس کی نگاہ سب سے پہلے لمبے
लंबे लंबे सेक्सी पाँव और ब्रांडेड जूतों पर गई। उसने फौरन ही निगाह उठाकर ऊपर की जानिब देखा। वकास अब वो यहाँ क्या लेने आया, वो यही सोच उलझी। हॉन्स यहाँ क्यों आया था? उसने दरवाजे पर खड़े होकर सख्ती से सवाल किया। क्या मतलब था उसके सवाल का, और वो किस हक से इससे ये सवाल कर रहा था? मिस्टर वकास, मैं आपके किसी सवाल की जवाबदेह नहीं हूँ अब। वो खासा दांत पीसते हुए एक एक लफ्ज जिता जिता कर गोया हुई। साथ साथ दरवाजा भी बंद करने लगी, वो भी इसके मुंह पर। वकास ने फौरन ही अपनी हाथों से पूरी ताकत लगाकर दरवाजा रोका। दूसरी जानब किरण भी भरपूर कोशिश कर रही थी दरवाजा बंद कर देने की। दोनों जानब से ताकत लग रही थी, मगर चूंकि वकास मर्द था और इसकी ताकत ज्यादा थी किरण के मुकाबले, इसलिए वो नाजुक लड़की ज्यादा देर उसे रोक ना सकी और वकास दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो गया। वकास अब्बासी, ये क्या बदतमीजी है? वो तेजी से इसके रूबरू आकर दांत पीसते हुए सबसार करने लगी। मैं तो शराफत से दरवाजे पर ही खड़ा था, वो तो मोजिस ने मुझे फोर्स किया कि मैं अंदर आऊँ। उसने सारा मलबा किरण के सर पर ही डाल दिया था। वो लड़की से सुर्ख होते चेहरे के साथ तकने लगी, मगर उसकी खार भरी नजरों को मुकम्मल नजरअंदाज कर वो सामने सोफे पर जाके शाहाना अंदाज में बैठ गया। माना वो घर छोटा सा था, मगर इस लाउंज में उसे किरण की खुशबू महसूस हुई। वो खुशबू जिसे वो बहुत मिस करने लगा था, जिसके बगैर उसे नींद नहीं आती थी। वो खुशबू अब इस अपार्टमेंट में थी। उसे महसूस कर वो पुरसकून अंदाज में अपना सर सोफे से टिकाता एक दो लम्हों के लिए आंखें मूंद गया। काश वो इस खुशबू को कैद कर सकता। वो अभी यही सोच रहा था जब किरण की गुसीली आवाज उसके कानों की समाज से टकराई। वकास, अब्बासी, अपनी नहीं तो दूसरों की इज्जत का ख्याल करो। लोग बातें बनाएंगे अगर उन्होंने तुम्हें मेरे घर से निकलते देखा तो। ये ख्याल तब नहीं आया जब उनसे मिली। वो नरूठ लहजे में कहता सीधा होकर बैठा। वो बाहर खड़ा हुआ था, घर में नहीं आने दिया था मैंने उसे भी। किरण जताते हुए गोया हुई। उसका चेहरा सुर्ख पड़ा था गुस्से की शिद्दत से। आखिर ये शख्स क्यों इसका पीछा नहीं छोड़ा? पहली बार कोई अक्लमंदी का काम किया है तुमने, शाबाश, लेकिन सिर्फ इसे घर में ही नहीं अपनी जिंदगी में आने से भी रोको। उसका अंदाज अकमाना था जो मुकाबिल हसीना को शदीद नागवार गुजरा। वकास अब्बासी, तुम अपने काम से काम क्यों नहीं रखते? क्यों खामखा मेरी जिंदगी में फिर से घुसने की कोशिश कर रहे हो? क्यों मुझे सुकून नहीं लेने देते? आंखों में कदूरत भरे वो खासा झुंझला कर पूछ रही थी। वैसे तुम्हारे यहाँ पानी का भी नहीं पूछते? इस लड़की के सवाल तो जैसे हवा में गायब हो गए थे। एक दो सानियों तक एक खूबसूरत काली चादर में लिपटी लड़की को बगौर तकता रहा और फिर नायत तअम्मुल से शिकवा किया। नहीं, तुम जैसों को सिर्फ जहर का पूछ सकते हैं हम। वो मुठियों को बेचते तंजिया मुस्कुराहट होठों के किनारों पर सजाए मुकाबिल की तरह तअम्मुल से जवाब दे हुई। वही जानती है किस तरह वो अपना गुस्सा पी रही थी। तो वही पूछ लो। गोया वो तो जहर भी पीने के लिए तैयार बैठा था उसके हाथों से। वैसे जहर से याद आया, कल रात मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो डॉक्टरों ने दवाइयाँ लिख कर दी हैं। मुझे खाई नहीं जा रही, क्या तुम अपने तरीके से खिला दोगी? दुनिया जान की मासूमियत चेहरे पर सजाया उसकी जानब नरमी से कहता, पॉकेट से कुछ दवाइयाँ निकाल कर टेबल पर रखने लगा। इस हसीना जवान की गहरी खूबसूरत आंखों में जो एक लम्हे के लिए शोखी मचली थी, किरण वो नोट कर चुकी थी। उसे अच्छे से याद था कि उसने वकास को आखिरी बार दवाई किस तरह पिलाई थी। उसके गाल सूख पड़े थे मारे शर्मगी के। वकास, उठो और निकलो मेरे घर से। वो अपनी शर्मो हया को गुस्से में छुपाने की कोशिश करने लगी। चला जाऊंगा, पर पहले तुम वादा करो तुम उनसे अब किसी किस्म का कोई राब्ता नहीं करोगी और ना इसे करने दोगी, चाहे वो वजह कुछ भी हो। मैं तुम्हारे इर्द गिर्द उसे नहीं देखना चाहता किरण। आखिरी जुमला उसने खासा दांत पीसते हुए कहा, अगमाना अंदाज में अदा किया, जैसे जिता रहा हो वो अभी भी इसी की है। एक्सक्यूज मी, आप हैं कौन? और मैं भला क्यों आपसे वादे करने लगी? वकास अब्बासी, तुम्हें मेरे मामलात में बोलने का कोई हक नहीं है अब। अगर तुम्हें उनसे कोई प्रॉब्लम है तो ये तुम्हारा मसला है, मेरा नहीं। अब उठो, निकलो यहाँ से। मुकाबिल की गहरी आंख में झांकते जुज़बुज़ होकर कहती। वो दरवाज़ा खोलकर खड़ी हो गई ताकि वो इसके घर से निकले। क्या उसने तुम्हें कोई जॉब ऑफर की है? वो इन रखता था कि अगर उस किरण के करीब आना चाहता तो वो इसकी शुरुआत उसे जॉब ऑफर करके ही करेगा। तो वह एक हाथ कमर पर टिकाकर एतराज़न पूछने लगी। वकास हैरान नहीं हुआ तो उन सईद वाकई उसकी बीवी को जॉब ऑफर करके गया है। तुम्हें याद होना चाहिए किरण, कुछ वक्त पहले भी तुम जॉब के लिए मारी मारी फिर रही थी, मगर तुम्हें किसी ने जॉब नहीं दी। फिर उसका घर आकर तुम्हें खुद जॉब ऑफर करना, क्या तुम्हें मशकूक नहीं लग रहा? वो अपनी जगह से उठकर लंबे कदम भरता उसके पास चलता हुआ आया। माना आज उसने यूजलेस का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया, मगर किरण को इसकी बातों से महसूस हो गया था कि वो मगरूर शख्स उसे अभी भी कमतरी की निगाह से देख रहा है। थोड़ा अकल से काम लो किरण, वो तुम्हें सिर्फ मेरी वजह से जॉब दे रहा है। वकास की बात सुनते ही वो बेख्तियार मुस्कुरा दी। उनसे तो यहाँ आने से पहले जानता तक नहीं था कि वो रश्किन है। फिर वो वकास की वजह से उसे क्यों जॉब ऑफर करने लगा? यकीनन वो मगरूर शख्स कुछ ज़्यादा ही खुशगुमान था खुद को लेकर कि ज़िंदगी में से जो भी मिलेगा इसी के तो फ़ैल मिलेगा, वरना वो खुद किसी काबिल नहीं। और ये बात किरण के तन बदन में आग लगा गई।
پہلے تو میں سوچتی مگر اب میں اس کے ساتھ آنکھیں بند کر کے بھی کانٹریکٹ سائن کرنے کے لیے تیار ہوں۔ کرن کی آنکھوں میں شدید کدورت ابھری تھی اس لمحے۔ وہ کسی کو دکھانا چاہیے یا نہ دکھانا چاہے، وقاص اباظی کو ضرور دکھانا چاہتی تھی کہ وہ یوز لیس نہیں ہے۔ کرن، وہ چیخا، اگر تمہیں نوکری چاہیے تو میرے پاس جاب کر لو، کیونکہ وہ کمینہ صرف تمہارا استعمال کر رہا ہے۔ اگلے ہی لمحے وہ اپنی مٹھیاں بھیج گیا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ بات مزید بگڑے۔ کرن پہلے ہی اس سے بہت دور ہو چکی تھی، وہ مزید دوری نہیں بڑھانا چاہتا تھا، اس لیے اپنی آواز میں بمشکل واپس نرمی لایا۔ وہ صرف اسے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر کرن کے نزدیک مقابل سے بڑا دشمن کون بھلا؟ انس آخر اس شخص کا کیا بگاڑ سکتا ہے جس کے پاس پہلے ہی کچھ باقی نہ بچا ہو؟ بہت شکریہ آپ کی مہربانی کا، مگر اس کی ضرورت نہیں مجھے۔ آپ برائے کرم اپنا تشریف کا ٹوکرا لے کر گھر سے باہر نکلیں، اس سے پہلے کہ میں آپ کو دھکے دے کر باہر نکالوں۔ اس نے دونوں ہاتھ فولڈ کر کے سرخ ہوتے چہرے کے ساتھ مقابل کی جانب دیکھ برمی سے کہا، کرن، میں جانتا ہوں تم مجھ پر غصہ ہو، مگر یقین کرو میرا ان دوائیوں سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ اس کی آنکھوں میں پہلی بار ایک امید کی جھلک تھی، امید کہ وہ اسے معاف کر دے گی جب وہ اسے بتائے گا کہ اس کی غلطی نہیں ہے۔ میں تم سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتی، پلیز نکلو میرے گھر سے۔ اس کا غصہ پہلے ہی آسمانوں سے باتیں کر رہا تھا، وہ مزید کوئی بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ چیخی۔ اسی لمحے فرح اور حسن گھر میں داخل ہوئے۔ وقاص ان کے سامنے کوئی بات نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے خاموشی سے وہاں سے چلا گیا۔ یہ یہاں کیا کر رہا تھا؟ فرح نے خاصا اعتراضی لہجے میں استفسار کیا۔ دماغ کھانے آیا تھا بس، وہ جھنجلا کر بولی۔ اسے چھوڑو، تم بتاؤ ڈاکٹر نے کیا کہا؟ کرن فرح کے لیے بہت پریشان تھی، اس کا سینے کا درد دن بدن بڑھ رہا تھا۔ اب تو یہ حالت تھی کہ اس کا سینہ پتھر کی مانند ہو گیا تھا، اتنا سخت کہ وہ چیختی تھی اسے پکڑ کر درد کی شدت سے۔ وہ جلد سے جلد خود بھی آپریشن کرانا چاہتی تھی تاکہ اس اذیت سے نجات پا سکے۔ کل بلایا آپریشن کے لیے؟ ٹھیک ہے، تم ابھی دوائی کھاؤ اور سو جاؤ، ہم ساتھ ہی چلیں گے کل صبح۔ بہت شکریہ حسن۔ وہ حسن کا شکریہ ادا کر کے فوراً ہی اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئے۔ حسن بھی اس کی دوائیاں کرن کو پکڑا کر چلا گیا۔ وہ آپریشن تھیٹر میں تھی، اسے بہت ڈر لگ رہا تھا، مگر ڈاکٹر نے کہا بس ایک گہرا سانس لو اور سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اسے انجیکشن لگا دیا گیا تھا، اس نے گہرا سانس لیا اور آنکھ کھولی۔ آنکھ کھلتے ہی جو شخص نظر آیا وہ ڈاکٹر سمیر تھا۔ وہ ایک پرائیویٹ ہسپتال میں اپنا آپریشن کروا رہی تھی فیمیل ڈاکٹر سے، مگر آپریشن تھیٹر میں ڈاکٹر سمیر کا نظر آنا اسے حیران کر گیا۔ اس کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ پرائیویٹ ہسپتال کو افورڈ کر پاتی، لیکن اس کے باوجود اپنے آفس سے لون لے کر اس نے کیا، کیونکہ وہ فیمیل ڈاکٹر سے اپنا آپریشن کرانا چاہتی تھی۔ اگر اسے پہلے سے پتا ہوتا کہ میل ڈاکٹر ہی اس کا آپریٹ کریں گے، چاہے فیمیل سے ہی کیوں نہ بات ہوئی ہو، تو وہ کبھی بھی آفس سے لون نہ لیتی، بلکہ سرکاری ہسپتال میں ہی کرا لیتی ڈاکٹر سمیر سے۔ اسے شدید حیا آئی تھی اس لمحے، آنکھوں سے آنسو بھی بہنے لگے۔ کمرہ اس قدر ٹھنڈا تھا کہ اسے اپنے آنسو بھی جمتے محسوس ہوئے۔ وہ ڈاکٹر سمیر کو ہی دیکھ رہی تھی کہ آہستہ آہستہ اس کا ذہن سن ہونے لگا، اس کے ہاتھ پاؤں کام کرنا چھوڑ گیا اور وہ ایک الگ ہی دنیا میں کھو گئی۔ جب اسے ہوش آیا تو وہ ایک پرائیویٹ روم میں تھی، اور وہی فیمیل ڈاکٹر جس سے اس کی پہلے بات ہوئی تھی وہ اسے اس طرح چیک اپ کر رہی تھی جیسے سارا آپریشن اسی نے کیا ہو، جبکہ فرح کو اچھے سے یاد ہے کہ اس نے ڈاکٹر سمیر کو دیکھا ہے۔ آپریشن کا دورانیہ صرف 1 گھنٹہ تھا، اس کے بعد پورا دن کرن اس کا خیال رکھتی رہی، بالکل بہنوں کی طرح۔ وہ ہسپتال سے باہر نکلی فرح کی دوائیاں میڈیکل سے لینے، تو اس کی نگاہ سدرا کی کار پر پڑی۔ اسے دیکھتے ہی دل جل گیا تھا۔ وہ اپنی دوستوں کے ساتھ کہیں جاتی نظر آئی، بغیر ایک لمحے کی دیری کیے اس نے ٹیکسی لی۔ کالی ہوڈی پہن رکھی تھی اس حسین گڑیا نے، سر کو ہوڈی سے کور کیا ہوا تھا، چہرے پر بلیک ماسک تھا۔ اس گاڑی کے پیچھے لو جلدی۔ سدرا کی کار ایک کلب کے آگے جا کر رکی، وہ اور اس کی ساری دوستیں اپنی موج مستی میں کلب میں داخل ہوئیں۔ کرن بھی ان کے پیچھے پیچھے کلب میں خاموشی سے داخل ہو گئی۔ سدرا اپنی رنگین دنیا میں اتنی مگن تھی کہ اسے خود پر کسی کی جمی نگاہوں کا علم ہی نہ ہوا۔ سنا ہے تیرے ہینڈسم بھائی کی ڈائیورس ہو گئی ہے؟ سدرا کی ایک دوست لہکتے ہوئے ڈرنک کا گلاس ہاتھ میں لیے پوچھنے لگی۔ ہاں ڈارلنگ، بڑی مشکل سے پیچھا چھڑایا ہم نے اس بلا سے، وہ خباثت سے مسکرا کر آنکھ ونک کرتے ہوئے بولی۔ اس کا لہجہ مفہومانہ تھا، کرن کو اچھے سے یاد تھا کہ صرف مہوش بیگم ہی نہیں، سدرا بھی اسے ہمیشہ دوائیاں کھانے کے لیے اکسایا کرتی تھی۔ وہ کرن کو شروع سے ہی پسند نہیں کرتی تھی، اور اس کی نفرت مہوش بیگم کی طرح ڈھکی چھپی بھی نہیں تھی، وہ اس کا اظہار بھی کھل کر ہی کیا کرتی۔ ایک بات اسے باتھ روم تک میں بند کر کے آ گئی تھی، اتنی نفرت کے باوجود وہ ہمیشہ اسے دوائیاں کھانے کے لیے اکساتی۔ وہ ماں بیٹی مل کر پریشرائز کرتے اسے بچے کے لیے، یقیناً وہ ملے ہوئے تھے، اور کرن کو اس بات کا احساس آج ہو رہا تھا۔ اس لڑکی کو اپنے دل سے خون رشتہ محسوس ہوا، اس کا سب کچھ چھین کر کیسے اپنی رنگینیوں میں مگن تھے وہ لوگ۔ موم آپ کو بڑی پیاری ہے نا اپنی اولاد، ایسے ہی مجھے بھی ہوتی اگر مجھ سے میری اولاد کا سکھ نہ چھینتی۔ وہ اپنی مٹھیاں اتنی مضبوطی سے بھیجنے لگی کہ ناخن کھال میں گڑتے محسوس ہوئے۔
اس نے ان لوگوں کا کیا بگاڑا تھا بھلا؟ نہیں جانتی کیوں، لیکن وہ یہاں تک بغیر کسی وجہ کے سدرا کا پیچھے کرتے چلے آئی تھی، مگر سدرا کی باتیں سننے کے بعد مانو دل میں بدلے کی آگ جل اٹھی ہو۔ سدرا فریش ہونے واش روم گئی۔ واش روم کا ڈور ابھی کھول کر وہ داخل ہوئی تھی کہ اس کے منہ پر کوئی کالا موٹا کپڑا چھا گیا۔ وہ چیخنا چاہتی تھی مگر اگلے ہی پل اس کا سر کسی ٹھوس اور مضبوط چیز سے ٹکرایا۔ کسی نے اس کا بازو پکڑ رکھا تھا۔ اسے چکر آ گئے تھے۔ ابھی سمجھ پاتی کہ ہو کیا رہا ہے کہ اس کے بالوں کے پیچھے سے پکڑ کسی نے بری طرح جھنجھوڑا، یہاں تک کہ اسے زمین پر گرا دیا۔ اچانک اس کے پیٹ پر زوردار لات پڑی۔ اس کی چیخ واش روم میں بلند ہوئی۔ وہ اپنے چہرے سے وہ کالا موٹا کپڑا ہٹانے کی کوشش کر رہی تھی کہ پھر ایک زوردار لات اس کے پیٹ پر رسید ہوئی۔ چڑیل، بس یہ ایک واحد لفظ تھا جو بے ہوش ہونے سے پہلے سن سکی تھی وہ۔ آپ؟ دروازہ کھولنے پر سامنے عماد کو کھڑا پا کر وہ چونکی۔ اتنی صبح صبح ہی وہ اس کے دروازے پر کیا کر رہا تھا؟ میم، آپ نے کانٹریکٹ سائن کر دیا تو مجھے دے دیں۔ نہیں، ابھی سائن نہیں کیا، مجھے ایک دو چیزیں چینج کروانی ہیں کانٹریکٹ میں، کرن نے آہستگی سے جواب دیا۔ اوہ، تو میں سر سے بات کر لیتا ہوں۔ یہ کہتے ہی عماد نے اپنا سیل نکالا اور اسی کے سامنے انس کو کال کی۔ دوسری جانب سے 2 رنگ کے بعد ہی کال ریسیو ہوئی۔ سر کہہ رہے ہیں آپ آفس چلیں میرے ساتھ، تاکہ جو بھی پرابلم ہے وہ فیس ٹو فیس ڈسکس کر لیں۔ عماد نے ان سے بات کرنے کے بعد کرن کو دیکھ اس کا میسج بڑے احترام پہنچایا، جس پر وہ اسپات میں سر لا کر چلنے کے لیے تیار ہوئی۔ 5 منٹ ویٹ کر لیں، میں ذرا آتی ہوں۔ جی جی میم، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ نیچے آ جائیں، میں گاڑی میں آپ کا انتظار کر رہا ہوں، عماد نرمی سے کہتا لفٹ کی جانب بڑھ گیا۔ وہیں دوسری جانب وہ حسین نوجوان اپنی فائلز میں منہ دیے بیٹھا تھا جب اس کا سیل رنگ ہوا۔ اس نے سیل پر سرسری سی نگاہ ڈالی۔ کال کرن کے گارڈ کی تھی، یہ دیکھ اس نے ریسیو کی۔ اس کا ایک ہاتھ فائل پر کام کرنے میں مصروف اور آنکھیں لیپ ٹاپ پر ٹکی تھی، جبکہ الٹے ہاتھ سے سیل کان و کندھے کے درمیان تھا۔ اس وجیح مرد کی کام کرتی پروفائل کسی بھی لڑکی کا دل دھڑکنے پر مجبور کر دے۔ سفید پینٹ کوٹ اور پیلے رنگ کی اندرونی شرٹ میں اس کا رنگ کھلتے گلاب کی مانند لگ رہا تھا۔ اس کا فوکس مکمل اپنے کام پر تھا۔ سر، انس سعید کا سیکرٹری کرن میم کو اپنے ساتھ لے کر گیا ہے۔ بس اتنا سننا تھا کہ اس کے کان کھڑے ہوئے۔ اس کا خون بری طرح جل گیا تھا، آخر وہ لڑکی اس کی سنتی کیوں نہیں ہے؟ مزید کوئی بات کیے بغیر اس نے کال ڈسکنیکٹ کر دی اور تیزی سے ابو ذر کو کال ملائی۔ ابو ذر اپنے کلائنٹ کے ساتھ بات کر رہا تھا جب اس کا سیل رنگ ہوا۔ کال وقاص کی ہے، یہ دیکھ اس کے ہونٹ گول ہوئے۔ ایکسکیوز می، ایکسکیوز کر کال ریسیو کی۔ ہیلو، مجھے نہیں پتا ابو ذر، کچھ بھی چکر چلا، مگر کرن کو میری زندگی میں واپس لانے کا راستہ نکال، کیونکہ مجھے اپنی کرن کسی بھی قیمت پر اپنی زندگی میں واپس چاہیے۔ مجھے نہیں پتا ابو ذر، کچھ بھی چکر چلا۔ اچھا، یہ ریپیٹ ہوا۔ اس کے جملے سن ابو ذر کو سمجھ نہ آیا، وہ ہنسے یا روئے۔ ایکسکیوز می، اگر آپ کو یاد ہو تو آپ نے اپنے دوست ہینڈسم اور ڈیشنگ ابو ذر رحمان کو کال کی ہے، نہ کہ کالے عملیات کرنے والے بابا کو۔ مطلب میں کہاں سے لاؤں؟ آخری جملے پر وہ بے بسی سے سیل پر دانت پیستے ہوئے چیخا۔ یہ بات بالکل فراموش کر کے سامنے اس کا کلائنٹ موجود ہے، جو اسے کافی ہائی کول پروفائل میں دیکھنے کا عادی ہے۔ معاف کیجیے گا، میرا دوست ذرا گدھا ہے۔ اس کا کلائنٹ حیرت سے اسے تکنے لگا تو فوراً ہی جم کر آہستگی سے معذرت کی، وہ بھی ہلکا سا آنکھیں میچ کر مسکراتے ہوئے۔ مجھے ساری آواز آ رہی ہے ابو ذر، دوسری جانب سے سیل پر گھراتی ہوئی آواز آئی، جو چیلنج دیتی معلوم ہوئی کہ ایک لفظ اور میرے خلاف کہو اور میں تمہاری زبان آ کر کاٹ دوں۔ ہاں تو کیا ڈرتا ہوں تجھ سے؟ مانا وہ ڈر گیا تھا شیر کے گھرانے پر، مگر پھر بھی اپنے وجود میں ہمت جمع کر اکڑ کر گویا ہوا۔ فی الحال میں تجھے مفتی صاحب کے پاس لے کر چلتا ہوں، ہو سکتا ہے وہ کوئی حل بتا دیں۔ وہ جانتا تھا وقاص عباس سے زیادہ بات کرنے کا عادی نہیں ہے، اور کرن کے معاملے میں اس کے صبر کو آزمانا بے وقوفی ہوگی، اس لیے سنجیدگی سے جواب دیا۔ مفتی صاحب، چل تو پھر ایڈریس سینڈ کر، میں تجھے پک کروں۔ وہ شخص جس کا ایک ایک منٹ قیمتی ہوتا ہے، وہ اپنے سارے کام چھوڑ کر اسے پک کرنے والا ہے۔ یہی بات ابو ذر کو حیرت میں ڈالنے کے لیے کافی تھی۔ وقاص عباسی کی جانب سے وی آئی پی ٹریٹمنٹ ملنا بڑے نصیبوں کی بات ہے۔ اب اسے واقعی اندازہ ہو رہا تھا کرن کیا اہمیت رکھتی ہے اس مغرور شخص کی زندگی میں۔ اوکے، میں کرتا ہوں، اس نے بے یقینی سے مسکراتے ہوئے کہا۔ ابھی بات مکمل بھی نہ ہوئی تھی کہ کال ڈسکنیکٹ ہوگی۔ یہ کبھی نہیں بدلے گا، اس نے سیل کی اسکرین کو دیکھتے ہوئے سر جھٹکا کہا۔ تو کہاں تھے ہم؟ سیل سائیڈ میں رکھتے واپس اپنی میٹنگ شروع کی۔ وہیں دوسری جانب وہ کار میں بیک سیٹ پر بیٹھی ہوئی تھی، اس کی نگاہ کھڑکی سے باہر کی جانب جمی تھی جب اس کے کانوں کی سماعت سے عماد کی سیریس آواز ٹکرائی۔ میم جی، وہ عماد کی جانب متوجہ ہوئی۔ میں ان سر کے ساتھ بہت سالوں سے ہوں۔ اچھا، کرن نے ہلکا سا اسپات میں سر لایا۔ میں نے انہیں اس سے پہلے کبھی کسی لڑکی کے لیے اتنا سیریس ہوتے نہیں دیکھا جتنا وہ آپ کو لے کر ہیں۔ برا مت مانیے گا، لیکن اگر آپ ان میں انٹرسٹڈ نہیں ہیں تو ان کے ساتھ کام کرنے کے لیے رضامندی ظاہر مت کیجیے گا، کیونکہ میں نہیں چاہتا وہ ہرٹ ہوں۔ اس کے جملے سن کر کرن کے کان کھڑے ہوئے تھے۔
اسے صرف اپنے کام سے مطلب تھا. اس نے انس کے متعلق کبھی نہیں سوچا. سوچنا تو دور کی بات، انس جیسا ہائی پروفائل بندہ اسے پسند کر سکتا، یہ خیال بھی اس کے ذہن و گمان میں نہیں گزرا تھا. کرن کے سمجھ نہ آیا اس بات پر کیا ری ایکشن دے. پلیز سوچ کر فیصلہ کیجیے گا. مجھے پتا ہے وہ آپ کو ایک ہی ناول کی بہت ہائی پیمنٹ کرنے والے ہیں. ایز اے رائٹر یہ آپ کے لیے بہت بڑی اپرچونٹی ہے، لیکن یاد رکھیے گا اگر آپ اسے قبول کرتی ہیں تو آپ ان کی فیلنگز کو بڑھاوا دیں گی، اور ایک بار وہ کھل کر اپنی فیلنگز کا اظہار کرنے پر آ گئے تو میں آپ کو بتا دوں وہ پھر پیچھے نہیں ہٹیں گے، چاہے سامنے مقابلے پر کوئی بھی اترے. تو پلیز سوچ سمجھ کر کانٹریکٹ سائن کیجیے گا. حماد کی بات سننے کے بعد تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ وہ کانٹریکٹ کے بارے میں آپ سوچے بھی. اپنے ارد گرد سے آواز تنگ ہوتی محسوس ہوئی. اس طرح کی سچویشن سے اس لڑکی کا پہلی بار سامنا تھا، اس لیے کوئی سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کرے. ابھی وہ بولنے ہی لگی تھی کہ گاڑی روکے، اس سے قبل ہی گاڑی خود رکی. پہنچ گئے میم. حماد کے اعلان نے اس کا دل دہلایا تھا. اب جب وہ آفس پہنچ ہی گئے تھے تو مل کر خود انکار کرنا ہی ٹھیک لگا. کمنگ. اس کی آواز اور نرم آواز پر کرن کیبن میں داخل ہوئی. گڈ مارننگ. انس نے مسکرا کر کہا تو اس نے رسمی مسکان چہرے پر سجائے اس بات میں سر لایا. آئیں بیٹھیں. پہلے اس نے محسوس نہیں کیا تھا، لیکن اب اسے بھی احساس ہو رہا تھا کہ انس ضرورت سے زیادہ اس کے ساتھ نرم مزاج ہے. وہ خاموشی سے آ کر اس کے روبرو چیئر کھسکا کر بیٹھی، اپنا پرس گود میں رکھا. اسے اپنا گلا خشک ہوتا محسوس ہوا. تو کیا لیں گی آپ، ٹھنڈا یا گرم؟ کچھ نہیں، میں ناشتہ کر کے ہی آئی ہوں. کرن نے آسکی سے منع کیا. اوکے تو پھر نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ ساتھ ناشتہ کریں گے. قریب میں ایک ریسٹورینٹ ہے، وہاں کا ناشتہ کافی مزیدار ہوتا ہے. اگلی بار وہیں ناشتہ کریں گے. ہنس کے کہتے ہی کرن کا حیرت کے مارے منہ کھلا. اس نے کچھ نہ کہا، بس اس بات میں سر لا دیا. تو بتائیں کیا چینجز کروانے ہیں آپ کو کانٹریکٹ میں؟ انس نے سنجیدگی سے استفسار کیا. اس کی نگاہیں کرن کی آنکھوں پر ٹکی تھی. نہیں، دراصل میں کام نہیں کرنا چاہتی آپ کے ساتھ. اس نے صاف گوئی سے اپنی بات رکھی. جی؟ انس خاصا احتجاجی ہو کر. ابھی آدھا گھنٹہ پہلے ہی تو بات ہوئی تھی ان کی، تبھی تو بالکل راضی تھی، پھر اچانک یہ فیصلہ. سوری. کرن آسکی سے کہہ کر اٹھنے لگی. ویٹ، کم از کم وجہ تو بتائیں. آدھے گھنٹے پہلے تو آپ بالکل راضی تھیں، پھر اچانک کیا ہوا ہے؟ انس اپنی جگہ سے کھڑا ہو کر تیزی سے استفسار کرنے لگا. آدھا گھنٹہ پہلے میں یہ نہیں جانتی تھی کہ آپ میرے لیے فیلنگز رکھتے ہیں. اس کے کہتے ہوئے انس کی پیشانی پر بل پڑے. فیلنگز؟ وہ الجھا. کرن مجھے لگتا ہے بہت بڑی غلط فہمی ہو رہی ہے تمہیں. میں تمہارے لیے کوئی فیلنگز نہیں رکھتا، مگر آپ کے سیکرٹری نے خود کہا ہے مجھ سے. وہ تیزی سے بولی. حماد. وہ زیر لب دانت پیستے ہوئے بڑبڑایا. اس لمحے حماد پر شدید غصہ آیا تھا اسے. اس قدر غصہ کہ سامنے آئے تو شوٹ کر دے. مجھے نہیں پتا اس الو نے آپ سے کیا کہا ہے، پر یقین کریں میرا آپ کو اپنی بہن کی نظر سے میں آپ کو اپنی بہن کی نظر سے دیکھتا ہوں. کرن کو اس کی آنکھیں دیکھ ہرگز نہ لگا کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے، مگر میں اب کمفرٹیبل نہیں ہوں آپ کے ساتھ کام کرنے میں. کرن کے کہتے ہی انس اپنی پیشانی مسنے لگا. پھر اس نے ایک گہرا سانس لیا. کرن، میرے ارد گرد ہزاروں لڑکیوں کے آپشن ہیں. میں سب کو چھوڑ کر جس لڑکی کو اپنی بہن کی نگاہ سے دیکھتا ہوں اسی پر کیوں نظر رکھوں گا؟ خود سوچو. پھر میں تو جانتا بھی نہیں کہ تم رشکے نہ ہو. یہ تو ایک اتفاق ہے کہ جسے میں ڈھونڈ رہا تھا وہ تم نکل کر آئیں. میں نے تمہاری بات اپنے ڈیڈ سے کر لی ہے، وہ کل آ رہے ہیں تم سے ملنے. ایسے میں لاسٹ مومنٹ پر تم منع کرو گی تو خود بتاؤ کون سا چینل تمہارے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہوگا فیوچر میں. پلیز اپنے کام سے تھوڑی وفاداری دکھاؤ. انس اپنی پوری کوشش کر رہا تھا اسے روکنے کی. سوری. کرن قائل نہ ہوئی. وہ اتنی جلدی قائل ہونے والی چیز تھی بھی نہیں. اگلے ہی لمحے انس مسکرا دیا. کرن اس کی مسکراہٹ پر الجھی. شکریہ. آپ کا ٹیسٹ کانٹریکٹ پر سائن کرنے سے پہلے لے لیا، ورنہ کام کے بیچ کوئی آپ کے کان بھرتا ہمارے خلاف تو آپ تو ہمارا لاکھوں کا نقصان کر کے سوری کہہ کر چل دیتی. انس جو ایک لمحے پہلے پریشان نظر آ رہا تھا اگلے ہی پل مطمئن انداز میں کہتا اپنی چیئر پر جا کر بیٹھا. ٹیسٹ؟ کرن ناسمجھی سی. جی ٹیسٹ. سوری ٹو سے، مگر آپ فیل ہو گئی ہیں. آپ کو کیا لگا ہم کسی کو کام پر رکھ لیتے ہیں؟ جی نہیں میم، ہم ٹیسٹ لیتے ہیں پہلے، اور ہمارا اپنا انداز ہوتا ہے لینے کا. اب آپ جا سکتی ہیں. وہ لاپرواہی سے کہتا اپنے سامنے رکھی فائل کھول چکا تھا، جبکہ کرن منہ کھولے حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی. یہ کس طرح کا ٹیسٹ ہے؟ وہ احتجاجاً گویا ہوئی. ہم صرف یہ چیک کرتے ہیں کہ بندہ اپنے کام سے کتنا وفادار ہے. آج حماد نے کہہ دیا کہ میں آپ کے لیے فیلنگ رکھتا ہوں تو آپ نے ایک لمحہ نہ لگایا اپنی زبان سے پھرنے میں. کانٹریکٹ سائن کرنے کے بعد کوئی آپ کے کان بھرتا ہے ہمارے چینل یا ہمارے خلاف تو آپ تو بیچ میں چھوڑ کر بھاگ جائیں گی. آخری جملہ اس نے چوٹ کرنے والے انداز میں ادا کیا. اس نے مزید ٹیسٹ کی ڈیٹیل نہ دی. دیتا بھی کیسے؟ ڈر جو تھا کہ پھنس جائے گا، مقابل بھانپ لے گی کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے. فائل کھول کر بڑی بے نیازی سے جانے کا تو کہہ دیا تھا، مگر اس کا دل جانتا تھا کیسے دعائیں کر رہا تھا بچوں کی طرح کہ وہ نہ جائے.
سوری سر، مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ آپ کا کسی قسم کا ٹیسٹ تھا. میں بس کلیئر کرنا چاہتی ہوں. میں نے وقاص سے بہت محبت کی. اپنی پہلی شادی میں جو مجھے دھوکے و غم ملے ہیں ان کے بعد میں اب کسی سے بھی شادی نہیں کروں گی. اسے 100% یقین نہیں آیا تھا کہ یہ کس قسم کا ٹیسٹ تھا اس کا، مگر اسے ضروری لگا کہ انس کو بالکل کلیئر جواب دے. اوکے سر، شکریہ. وہ شکریہ ادا کر کے ایبن سے نکل گئی تھی. اس کے جاتے ہی انس جو بڑا لاپرواہ بیٹھا نظر آ رہا تھا غصے کی شدت سے سرخ پڑا. حماد کے ابن معاف فوراً اس کے بلانے کے انداز سے یہ حماد سمجھ گیا تھا کہ اس کی شامت آئی ہے. اس نے فوراً آنکھیں میچی. یس سر. برو، یہ آپ کا ہاتھ زخمی کیسے ہوا؟ وہ گھر پہنچا تو پری اس کا زخمی خون آلود ہاتھ دیکھ فکر مند ہو کر پوچھنے لگی. وہ کیا بتاتا کہ حماد کو ٹھیک ٹھاک دھو کر آ رہا ہے جس کی وجہ سے اس کے اپنے ہاتھ بھی زخمی ہو گئے ہیں. کچھ بھی نہیں، بس ہلکا سا کٹ لگ گیا. وہ لاپرواہی سے گویا ہوا. یہاں بیٹھیں آپ، میں آپ کی پٹی باندھتی ہوں. پری کی تو جیسے جان اٹک گئی ہو. یعنی کہ وہ سگے بہن بھائی نہیں تھے، لیکن جتنی محبت اس سے کرتا تھا وہ تو کوئی سگا بھائی بھی نہ کر سکے. وہ جان وارتا تھا اپنی بہن پر، تو بدلے میں پری بھی اس پر جان لوٹاتی. یہاں تو پٹی ہے ہی نہیں. وہ فرسٹ ایڈ باکس کھولتے ہوئے پریشان ہو کر بولی. اوپر میرے کمرے میں ہے، وہاں سے لے آؤ. اوکے برو، آپ یہیں بیٹھے، میں 2 منٹ میں آتی ہوں. وہ کہہ کر تیزی سے سیڑھیاں چڑھ گئی تھی. اوپر کمرے میں اسے پٹی ہی نہیں مل رہی تھی، اس لیے وہ ایک ایک دراز کھول کھول کر چیک کرنے لگی. اچانک ایک دراز میں ملنے والے والیٹ پر اس کی نگاہ ٹھہری. وہ بہت پرانا والیٹ تھا. اسے اٹھا کر بس یوں ہی کھول کر دیکھا تو اس میں آگے ہی ایک بہت پرانی تصویر لگی ہوئی تھی جس میں انس، سعید صاحب اور ایک خاتون کھڑی تھی. وہ گارڈن میں لی گئی تصویر تھی جس میں وہ تینوں مسکراتے ہوئے نظر آ رہے تھے. یقیناً وہ خاتون انس کی والدہ ہوں گی. یہ سوچ وہ انہیں غور سے دیکھنے لگی. اس تصویر میں موجود خاتون کو دیکھ اسے اچانک محسوس ہوا جیسے انہیں کہیں دیکھا ہے یا ان سے ملتی جلتی کو، اور اچانک اس کا ذہن کلک کیا. کرن! وہ خاتون کرن کی جھلک مار رہی تھی. نہیں، بلکہ کرن ان کی جھلک مارتی ہے. پری، مجھے اور بھی کام ہے یار، میں پورا دن ویٹ نہیں کر سکتا بیٹھ کر. نیچے سے آنے والی آواز پر وہ تیزی سے والیٹ واپس رکھ کر دوسری دراز میں پٹی ڈھونڈنے لگی. شکر ہے مل گئی. وہ پٹی کو ہاتھ میں لے کر خوشی خوشی نیچے آئی. وہ ابھی اپنے بھائی کی پٹی باندھ رہی تھی کہ اس کا سیل رنگ ہوا. سر دوسری جانب حماد تھا جس کی آواز میں گڑبڑاہٹ محسوس ہوئی. کیا ہوا؟ اسے اچھی فیلنگ نہیں آ رہی تھی. محسوس ہوا کچھ غلط ہے. سر، مس کرن کو پولیس پکڑنے آئی ہے. کیا؟ وہ پٹی بندھوانا چھوڑ تیزی سے سیدھا کھڑا ہوا. جی سر، مگر کیوں؟ وقاص عباسی کی والدہ نے ان کے خلاف ایف آئی آر کٹوائی ہے. انہوں نے مس سدرا پر کلب کے اندر جان لیوا حملہ کیا ہے. اوہ ٹھیک ہے، پولیس بغیر ثبوت کے کوئی کارروائی نہیں کر سکتی، اس لیے تم جانتے ہو نا تمہیں کیا کرنا ہے. حماد ان کا سالوں پرانا سیکرٹری تھا. وہ بخوبی سمجھ سکتا تھا اس کی ان کئی باتوں کو. جی سر، میں ابھی نکلتا ہوں. ویٹ، پہلے اچھا وکیل کرو، میں نہیں چاہتا وہ 1 منٹ بھی پولیس اسٹیشن میں رہے. اوکے سر. وہ دونوں کار میں بیٹھ رہی تھے کہ وقاص کا سیل رنگ ہوا. اسے بھی کرن کے متعلق خبر ملی. عمر پولیس اسٹیشن کی طرف لو جلدی. اسے پریشان ہوتا دیکھ ابو ذر اس کی جانب متوجہ ہوا. کیا ہوا؟ خیریت؟ کرن کو پولیس نے اریسٹ کیا ہے. مہوش صاحبہ نے اس کے خلاف ایف آئی آر کٹوائی ہے سدرا پر جان لیوا حملہ کرنے کی. وقاص نے مہوش خاتون کو ماں کہہ کر مخاطب نہ کیا کیونکہ وہ مانتا ہی نہیں تھا اب کہ وہ اس کی ماں ہے، اور اس کا یہ بدلاؤ ابو ذر نے محسوس کر لیا تھا. مانا وہ شخص دکھاتا نہیں ہے، مگر ابو ذر جانتا ہے کہ اگر اس کی ماں نہیں ہے تو وقاص کی بھی ماں نہیں ہے. اس کی ماں پھر تب تک تھی جب تک وہ اس کے باپ کو چیٹ کر کے بھاگی نہیں تھی. اس نے تھوڑی بہت پائی ہے ماں کی محبت، مگر وقاص کی ماں وہ تو کبھی تھی ہی نہیں. ابو ذر شروع سے اپنی ماں سے نفرت کا کھل کر اظہار کرتا تھا جبکہ وقاص نے کبھی نہ کیا. وہ جانتا ہے اس کے دوست پر کیا کیا گزری ہے، اس لیے وہ سمجھتا تھا وقاص کی شخصیت کو اوروں سے کہیں بہتر. اس نے اپنی کبھی نفرت نہیں دکھائی. اگر آج دکھا رہا تھا تو یقیناً اس کے پیچھے کوئی بڑی وجہ ہوگی. یہ بات ابو ذر سمجھ سکتا تھا، اس لیے کچھ نہ پوچھا کیونکہ وہ وقاص کو مزید تکلیف میں مبتلا نہیں کرنا چاہتا تھا. جانتا جو تھا بھلے ہی ارادہ نیکی کا ہو، لیکن زخم کو چھیڑنا اسے پھر سے ہرا کر ہی دیتا ہے، اس لیے بہتر ہے کہ چھیڑا نہ جائے. واٹ؟ کرن ایسا نہیں کر سکتی ہے نا؟ اس نے وقاص کی تصحیح چاہی مگر وہ خاموش رہا. وہ کرن کو پوری دنیا میں سب سے بہتر جانتا تھا، اس لیے کوئی جواب نہ دیا. اگر ایف آئی آر کٹ چکی ہے، میں معاویہ کو بلاتا ہوں. اگر ایف آئی آر کٹ چکی ہے تو ہمیں ضرورت پڑے گی اس کی. ابو ذر نے یہ کہتے ہی بغیر وقاص کے جواب کا انتظار کیے کال ملا دی. کرن! وہ پہنچا تو کرن نے اسے مرجھائے چہرے کے ساتھ دیکھا. تم نے کیا ہے نا؟ وہ جواب جاننے کے باوجود سوال کر رہا تھا. کیا؟ مقابل انجان لہجے میں. کیونکہ انس کا وکیل بروقت پولیس اسٹیشن پہنچ کر ثبوت کی ڈیمانڈ کر رہا تھا، اس لیے کرن کو ابھی تک لاک اپ میں نہیں ڈالا گیا تھا.
اونس کوئی عام بندہ نہیں تھا جو پولیس اسے نظر انداز کر دیتی. کسی کی مجال نہیں تھی کرن کو ٹیڑھی نگاہ سے بھی دیکھے. وہ بائیں بینچ پر بیٹھی ہوئی تھی. وقاص کو دیکھ اس کی آنکھوں میں کوئی امید نہ ابھری. اگر اسے سزا ملتی ہے تو وہ قبول کرنے کے لیے تیار تھی، مگر سدرا کو مارنے کا اسے کوئی پچھتاوا نہیں تھا. ہاں یہ بھی ایک سچ ہے، وہ قبول کرنے کے لیے بھی راضی نہیں تھی، کیونکہ ابھی مہوش خاتون کو سبق دینا باقی تھا. انہیں سبق دیے بغیر وہ کہیں نہیں جانے والی. کرن میں اسپتال سے ہو کر آ رہا ہوں. سدرا کی حالت بہت خراب ہے، وہ سیلے لہجے میں گویا ہوا تو کرن مسکرا دی. او تو اپنی بہن کے لیے مجھ سے لڑنے آئے ہو؟ وقاص کا سدرا کو ترجیح دینا اس کے لیے کوئی نئی بات نہیں تھی، اور نہ ہی اسے وقاص کے اس رویے نے اب کوئی دکھ پہنچایا تھا، کیونکہ دکھ امیدوں سے وابستہ ہوتا ہے، اور اس ہرجائی سے تو کوئی امید تھی ہی نہیں اس لڑکی کو. کرن میں جانتا ہوں تمہارے ساتھ غلط ہوا ہے، لیکن پھر بھی سدرا کو یوں مارنے کا تمہیں کوئی حق نہیں. وہ چیخا. غصے کی شدت سے سرخ پڑ رہا تھا. ہاں مقابل نے ایک گہرا سانس بھرا. بے یقینی نہیں تھی آنکھوں میں، مگر غصہ ضرور تھا. مسٹر وقاص، مجھ پر کوئی جرم ثابت نہیں ہوا ہے ابھی. وقاص کا یوں چیخنا اسے شدید ناگوار گزرا تھا. اس لڑکی نے اپنی مٹھیاں بھینچ لی تھیں. کرن ہم دونوں جانتے ہیں سچ کیا ہے، اس لیے میرے ساتھ چلو اور سدرا سے معافی مانگ لو، باقی میں سنبھال لوں گا. اس کے کہتے ہی کرن ہنس دی جیسے اس نے کوئی لطیفہ سنایا ہو. معافی کس بات کی؟ میں نے کچھ نہیں کیا. مسٹر وقاص، آپ مجھے ڈرا کر وہ گناہ قبول نہیں کروا سکتے جو میں نے کیا ہی نہیں ہے. وہ زور سے چیخی. اس کی آواز سن انس فوراً اس کی جانب آیا. مسٹر وقاص، اس کی آواز برہم تھی. انس ہمارے پرسنل افیئر سے دور رہو. شہادت کی انگلی دکھا کر انس کو وارن کرتے وہ حسین نوجوان گھرا کر دھاڑا. ہیلو. اس نے ہونٹ گول کیے. وہ جیسے مزے لے رہا تھا وقاص کی حالت کو دیکھ. مسٹر وقاص، آپ کا میرے امپلائی سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور ان کا باس ہونے کے ناطے میرا فرض بنتا ہے کہ ان کی حفاظت کروں، اور جو لوگ جھوٹے کیس بنا کر انہیں پھنسانے کی کوشش کر رہے ہیں انہیں ناکام کروں. اس نے وقاص کی وارننگ کو ہوا میں اڑا دیا تھا. دونوں ہاتھ پاکٹ میں ڈالتے وہ نرم لہجے اور دبی دبی کراہٹ کے ساتھ گویا ہوا. انس اپنے گندے کھیلوں سے میری بیوی کو دور رکھ. وہ کرن کا بازو پکڑ کر اپنی سائیڈ کھڑا کرتا انس کی جانب ایک قدم بڑھا کر انگارے ہوتے چہرے کے ساتھ چنگاڑا. بیوی نہیں ہوں میں تمہاری. انس جواب میں کچھ کہتا اس سے قبل ہی کرن اپنا بازو اس نوجوان کی پکڑ سے آزاد کر پھنکاری. اس لمحے وقاص کو اپنے دل پر سخت ضرب لگتی محسوس ہوئی. سر کلب کی CCTV فوٹیج مل گئی ہے. یہ آواز آتے ہی کرن کی جان نکلی. وہ جانتی تھی اب سب ختم. وقاص، انس، ابوذر اور معاویہ سب بھی لیپ ٹاپ کی جانب بڑھے جس میں فوٹیج چل رہی تھی. کرن کو اپنے پاؤں لرزتے محسوس ہوئے. وہ جب تک وہاں پہنچی اسکرین بلیک ہو چکی تھی. فوٹیج غائب ہے ڈیم اٹ. پولیس والا چیخا. کرن نے الجھ کر اسکرین کو دیکھا. سدرا کے کلب میں داخل ہوتے ہی فوٹیج غائب ہو گئی تھی. یقیناً کسی نے دانستہ طور پر ڈیلیٹ کر دی تھی، مگر کس نے؟ کرن یہی سوچ الجھی. سر یہ رہا وہ ٹیکسی ڈرائیور جو اس وقت باہر موجود تھا. پولیس کے بندے کرن جس ٹیکسی ڈرائیور کے ساتھ کلب گئی تھی اسے لے کر آ گئے تھے. کرن کو لگا اب تو وہ پکا گئی، مگر اس کی حیرت کی انتہا نہیں رہی جب ٹیکسی ڈرائیور نے صاف انکار کیا، یہ کہہ کر کے وہ کرن کو پہلی بار دیکھ رہا ہے. کرن کے خلاف کوئی ثبوت نہ ہونے کے سبب پولیس کو کرن کو آزاد کرنا پڑا. کرن چلو. پولیس اسٹیشن سے باہر آتی ہی وقاص نے فوراً اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی گاڑی کا ڈور کھولا. کرن میں تمہیں چھوڑ دوں گا گھر، میرے ساتھ چلو. کرن کا ذہن ابھی تک الجھا ہوا تھا کہ اس نے مدد کی اس کی اور کیوں. وہ اپنی سوچوں میں اس قدر گم تھی کہ وقاص نے کب اس کا ہاتھ پکڑا اسے کچھ خبر نہیں. ہوش تو تب آیا جب دوسرا ہاتھ انس نے پکڑ کر ہلکا سا کھینچا. تیری ہمت بھی کیسی ہوئی میری بیوی کا ہاتھ پکڑنے کی؟ انس نہیں جانتا کرن کو لے کر وہ نوجوان کس قدر پوزیسو تھا. وہ اس پر کسی کی نگاہ برداشت نہ کرے. انس نے تو پھر ہاتھ لگانے کی جرأت کی تھی. اگلے ہی پل وقاص نے ایک زوردار مکہ ڈائریکٹ اس کے منہ پر جاڑ دیا. کرن اب تیری بیوی نہیں ہے، آخر تو پیچھا کیوں نہیں چھوڑ دیتا اس کا؟ انس بھی جیسے بھرا بیٹھا تھا. اس نے بھی فوراً پلٹ کر تیزی سے وار کیا. وہ دونوں بزنس مین تھے، ٹاپ بزنس مین جن کا نام چلتا تھا زمانے میں. دونوں ہی بہت عزت و وقار والے تھے، مگر اس لمحے وہ گلی کے آوارہ لڑکوں کی طرح پولیس اسٹیشن کے باہر کھڑے ہو کر مارا پیٹی کر رہے تھے. ابوذر و عمر بمشکل وقاص کو سنبھال رہے تھے اور حماد وکیل انس کو. تم میرے ساتھ چلو، معاویہ نے آہستگی سے کہا تو کرن فوراً راضی ہوئی. وہ نہیں چاہتی تھی اس کا مزید تماشا بنے. رات کے 10 بج رہے تھے. معاویہ کے ساتھ جانا کسی انجان ٹیکسی والے کے ساتھ جانے سے کہیں گنا بہتر لگا. وقاص کو ہوش تب آیا جب اس نے معاویہ کی کار میں کرن کو جاتے دیکھا. انس بھی یہی منظر دیکھ رکا جب ابوذر نے بمشکل اپنی ہنسی روکی تھی. وقاص و انس لڑتے رہ گئے اور کرن کو معاویہ لے اڑا. کیا ابوذر نہیں جانتا تھا کہ معاویہ بھی محبت کرتا ہے کرن سے؟ یہ منظر دیکھ مجھے کیوں فیل آ رہا ہے کہ دنیا میں عورتیں ناپید ہو چکی ہیں. شکر ہے خدا کا میرا کرش نہیں ہے کرن پر. وہ دل ہی دل خدا کا شکر ادا کر رہا تھا. گڈ ورک حماد. اس نے گاڑی میں بیٹھتے حماد کے کندھوں پر تھپتھپاتے ہوئے شاباشی دی. سر وقاص عباسی کے بندے بھی وہاں آ گئے تھے. اوہ تو وقاص جانتا تھا کہ ہم ثبوت مٹانے کی کوشش کریں گے، اس لیے سیو کرنے آیا تھا. انس مسکرا کر بولا. اس کے ہونٹوں سے خون نکل رہا تھا. مسکرانے کے سبب ہونٹ گالوں میں کھنچا ہوا تھا. وہ تکلیف سے اگلے لمحے کرا اٹھا. نہیں سر، اس کے بندے بھی فوٹیج ڈیلیٹ کرانے ہی آئے تھے. بس اتنا سننا تھا کہ انس مارے شوق کے اپنی تکلیف بھول بیٹھا.
واقعی تمہیں پکا یقین ہے کہ اس کے بندے وہ فوٹیج سیو کرنے نہیں بلکہ ڈیلیٹ کرنے آئے تھے؟ اس کی آواز میں حیرت مایا تھی۔ جی سر۔ ڈرائیور کا منہ انہوں نے ہی چپ کروایا پیسے دے کر۔ اس کی پیاری بہن کو کرن نے اتنی بری طرح مارا ہے، اس کے باوجود وہ اسے بچا رہا تھا۔ عجیب، یہ وقاص ہے کیا چیز؟ ان سلجھ کر بے ساختہ ہی پوچھ اٹھا، جس پر عماد نے لا علمی میں کندھے اچکا دیے۔ وہیں دوسری جانب سر کہاں چلنا ہے؟ عمر کے استفسار کرتے ہی ابھی ابو ذر کلب کی کہتا ہے اس سے پہلے ہی وقاص تیزی سے بولا، کوئی بھی قریبی مسجد لے چلو اس وقت۔ ابو ذر بے یقینی سے، میرے پاس اب وقت نہیں ہے ضائع کرنے کے لیے۔ وہ دانت پیستے ہوئے گویا ہوا۔ ابو ذر نے بات سمجھتے ہوئے اس بات میں سر لایا۔ وہ دونوں مسجد میں داخل ہوئے تو بالغات کے مدرسے کی چھٹی ہوئی تھی۔ ان دونوں نے ہی کالج یونی کی عمر کے لڑکوں کو سپارہ ہاتھ میں لے کر مفتی صاحب سے مصافحہ کر کے جاتے دیکھا۔ السلام علیکم۔ مفتی صاحب نے ان دونوں کو دیکھ سلام میں پہل کی۔ ان کے چہرے پر بلا کا نور تھا۔ مفتی صاحب خود بھی دیکھنے میں بہت کم عمر معلوم ہو رہے تھے۔ وعلیکم السلام، ہمیں کچھ مسائل پوچھنے ہیں، ابو ذر نے ان سے مصافحہ کرتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ وقاص نے بھی ساتھ ساتھ مصافحہ کیا۔ جی جی ضرور، چلیں اندر آرام سے بیٹھ کر آفس میں بات کرتے ہیں۔ پھر وہ دونوں مفتی صاحب کے ساتھ اندر کی جانب چل دیے۔ مفتی صاحب انہیں دوسری منزل پر لے کر گئے تھے۔ بہت احترام کے ساتھ آفس میں چیئر پر بٹھایا، خود اپنی جگہ پر جا کر بیٹھے۔ جی پوچھیں، کیا پوچھنا چاہتے ہیں آپ؟ انہوں نے آسیے سے مسکان چہرے پر سجائے کہا، اگر کوئی مرد غصے میں آ کر اپنی بیوی کو ایک بار یہ کہہ دے کہ میں نے تمہیں طلاق دی تو کیا حکم ہوگا؟ طلاق کے لغوی معنی قید کو اٹھا دینا ہے۔ شرعاً اس سے مراد نکاح کی قید کو بائن الفاظ کے ذریعے مکمل طور پر یا رجعی الفاظ کے ذریعے آنے والے زمانے میں مخصوص الفاظ کے ساتھ اٹھا دینا ہے۔ الفاظ طلاق کی دو قسمیں، لفظ صریح اور لفظ کنایہ۔ طلاق کے لیے لفظ صریح کی تعریف اور احکام۔ جو لفظ عرف و عادت میں طلاق کے معنی یعنی نکاح کی قید کو ختم کرنے میں اس قدر کثیر الاستعمال ہو جائے کہ جب بھی شوہر اپنی بیوی کے لیے وہ لفظ استعمال کرے تو بغیر کسی قرینہ خارجیہ، غضب یا مذاکرہ طلاق کے ذہن میں طلاق کے معنی کی طرف سبقت کرے تو ایسا لفظ طلاق کے لیے صریح ہے۔ جیسے کہ میں نے تمہیں طلاق دی اور تو طلاق والی ہے، اس سے ایک طلاق رجعی واقع ہوگی، اور طلاق رجعی کا فائدہ یہ ہے کہ عدت کے دوران شوہر یک طرفہ طور پر جب چاہے رجوع کر سکتا ہے۔ اس میں کوئی شرعی رکاوٹ نہیں ہے۔ یہ رجوع عمل سے بھی ہو سکتا ہے، محض زبانی یہ کہہ کر بھی کہ میں رجوع کرتا ہوں، اور اس کے لیے کسی فتوے یا عدالتی فیصلے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی۔ بس بحیثیت مسلمان مسئلہ شرعیہ معلوم ہونا چاہیے، اور اگر خدا نخواستہ شوہر نے عدت کے اندر رجوع نہ کیا ہو تو ہوگی، اور عدت گزرنے پر یہی طلاق رجعی ایک طلاق بائن ہو جائے گی۔ میاں بیوی جب چاہیں بغیر کسی حلالے یا کسی رکاوٹ کے باہمی رضامندی سے دوبارہ عقد نکاح کر سکتے ہیں، اور اس عقد ثانی کے بعد صرف ایک تبدیلی رونما ہوگی کہ شوہر کو آئندہ صرف 2 طلاقوں کا حق حاصل رہے گا، اور آئندہ کسی وجہ سے 2 طلاقیں ایک ساتھ یا الگ الگ وقفوں میں دیں تو طلاق مغلظہ ہو جائے گی۔ طلاق کے لیے لفظ کنایہ کی تعریف اور احکام۔ جو لفظ عرف عام میں طلاق اور غیر طلاق دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، ایسا لفظ طلاق کے لیے کنایہ ہے۔ طلاق کنایہ کی 2 قسمیں ہیں، ایسے الفاظ استعمال کرنا جن سے طلاق کی نیت ہونے کی وجہ سے طلاق رجعی ہو، جیسا کہ اپنا رحم صاف کر، انتے تو ایک ہے۔ ان الفاظ کے ساتھ اگر طلاق کی نیت ہو شوہر نے تو طلاق رجعی ہوگی۔ ایسے الفاظ جن کے ساتھ طلاق بائن ہوگی، جیسے کہ تم الگ ہو، تم آرام ہو، تم شوہر تلاش کرو، اور تم آزاد ہو، وغیرہ وغیرہ۔ اگر شوہر نے مذکورہ الفاظ اس وقت استعمال کیے جس وقت طلاق کی بات چیت چل رہی ہو، مثلاً شوہر اور بیوی جھگڑ رہے تھے اور بیوی طلاق کا مطالبہ کر رہی تھی، تو اس صورت میں نیت کا اعتبار نہیں ہوگا، بلکہ اس صورت میں تحال کی وجہ سے ہی طلاق ہو جائے گی، کیونکہ احوال 3 طرح کے ہوتے ہیں: رضامندی کی حالت میں، طلاق کے مذاکرے کی حالت میں، اور غصے کی حالت میں۔ لہٰذا جب طلاق کے مذاکرے کی حالت میں شوہر نے یہ الفاظ کہے تو اس سے مراد واضح ہے، لہٰذا نیت کی ضرورت نہیں ہوگی اور طلاق واقع ہو جائے گی۔ لفظ کنایہ کے ساتھ جو طلاق دی جاتی ہے وہ طلاق بائن کہلاتی ہے، اور اس کا حکم یہ ہے کہ دوران عدت اور بعد عدت جدید نکاح کے ذریعے رجوع ہو سکتا ہے۔ دوران عدت سابقہ شوہر سے جدید نکاح کر سکتی ہے، اور بعد عدت اپنی مرضی سے سابقہ شوہر یا غیر سے تجدید نکاح کر سکتی ہے۔ کچھ لمحے خاموش ہونے کے بعد وہ گمبھیر لہجے میں گویا ہوئے، اس مرد نے جو دی ہے وہ طلاق رجعی ہے۔ وقاص نے تیزی سے استفسار کیا، اس کا مطلب شوہر دوران عدت رجوع کر سکتا ہے؟ جی بالکل، جیسا کہ میں نے بتایا کہ عدت کے دوران شوہر یکطرفہ طور پر جب چاہے رجوع کر سکتا ہے، اس میں کوئی شرعی رکاوٹ نہیں ہے۔ یہ رجوع عمل سے بھی ہو سکتا ہے، محض زبانی یہ کہہ کر بھی کہ میں رجوع کرتا ہوں۔
مفتی صاحب کا جواب اس کے اجڑے چمن میں پھر سے باہر لے آیا تھا۔ وہ نہیں بتا سکتا وہ کتنا خوش تھا یہ جاننے کے بعد کہ اس کے پاس ابھی بھی چانس ہے۔ ابوذر نے فوری سوال کیا، آج کل لوگوں کو مسائل نہیں پتہ ہوتے، جیسے میری ہی مثال لے لیں تو کیا اگر جس طلاق ہوئی عورت کو یہ علم ہی نہ ہو طلاق رجعی میں شوہر کو حق حاصل ہوتا ہے واپس قولی یا فعلی رجوع کرنے کا، اور شوہر بھی اسے بتائے بغیر فعلی عمل سے رجوع کر لے، تو کیا اس صورت میں بھی رجوع ہو جائے گا یا پہلی عورت کے علم میں یہ بات لانا ضروری ہے؟ مفتی صاحب نے سنجیدگی سے جواب دیا، اپنی ضرورت کا علم سیکھنا مرد و عورت دونوں پر فرض ہے۔ جب نکاح ہوتا ہے تو مرد و عورت دونوں پر ہی لازم ہو جاتا ہے نکاح و طلاق کے مسائل سیکھنا، کیونکہ یہ ان کی ضرورت ہے۔ اب وہ نہیں سیکھ رہے یا علم والوں سے نہیں پوچھ رہے تو یہ ان کی غلطی ہے، شریعت کے نہیں۔ سارا مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ لوگوں کو اپنے مسائل ٹھیک طرح پوچھنا بھی نہیں آتے۔ مطلب شدید افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ اتنا بھی علم نہیں ہے کہ اپنے مسائل ٹھیک طرح پوچھ سکیں۔ جیسے آپ مجھ سے بات کرنے سے پہلے کیا جانتے تھے کہ اس شخص نے جس کے متعلق یہ آپ سوال کر رہے ہیں طلاق رجعی دی ہے؟ بھئی طلاق تو 2 طرح کی ہوتی ہے۔ اب مجھے نہیں بتائیں گے تو مجھے کیسے علم ہوگا؟ اب مجھے نہیں بتائیں گے تو مجھے کیسے علم ہوگا کہ آپ کے دوست نے طلاق رجعی دی ہے یا بائن؟ یاد رکھیے گا روز محشر آپ کی یہ دلیل کہ مجھے علم نہیں تھا آپ کو بچا نہیں سکے گی، اس لیے علم سیکھیں، خاص طور پر اپنی ضرورت کا۔ فی الحال اگر شوہر فعلاً رجوع کر لے، یعنی جو افعال زوجین کے مابین ہوتے ہیں ان میں سے کچھ کر لے، مثال کے طور پر بوسہ کر لے یا شہوت کے ساتھ چھو لے یا جماع کر لے، رجوع ہو جائے گا۔ ایک طلاق پر کتنے دنوں کی عدت ہے وہ بتا دیں؟ وقاص نے گمبھیر لہجے میں استفسار کیا۔ 3 ایز۔ مفتی صاحب کا شکریہ ادا کر کے وہ دونوں باہر آ گئے۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھ کر رو رہی تھی جب دروازہ نوک ہوا۔ اسے لگا فرا ہوگی کیونکہ گھر میں اس کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ اپنی آنکھوں سے بہتے آنسو صاف کرتے ہوئے اس نے بیڈ سے اتر کر دروازہ کھولا۔ بس دروازے کا کھلنا تھا کہ سامنے سے آنے والی شخص نے اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کر کمر کے پیچھے باندھ دیے۔ ابھی وہ سمجھ پاتی کہ کیا چل رہا ہے اس سے قبل ہی وہ دیوار سے لگ چکی تھی۔ تم ٹھیک ہو کرن؟ معاویہ نے فکر مند لہجے میں پوچھا۔ اس نے فقط اسپات میں سر لایا۔ معاویہ واقف تھا وہ ٹھیک نہیں ہے، اگر کچھ خیز کرنا چاہو تو کر سکتی ہو، میں ابھی بھی تمہارا دوست ہوں۔ معاویہ نے گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے کہا۔ وہ ایک بار بھی اس کی جانب نہیں دیکھ رہا تھا۔ کچھ دیر ماحول پر خاموشی رہی۔ معاویہ میں نے مارا ہے سدرا کو۔ وہ نظر جھکا کر اپنے جرم کا اعتراف کرنے لگی۔ اس نے معاویہ کا چہرہ نہیں دیکھا اس لیے وہ نہیں جانتی کہ اس نے کیا ری ایکشن دیا اس کے انکشاف پر۔ سوری میں نے ہماری دوستی کا خیال نہیں کیا اسے مارتے وقت۔ سدرا اور معاویہ کے رشتے کی بات چل رہی ہے یہ بات تو سب ہی جانتے تھے۔ وقاص نے بھی ایک بار وارن کیا تھا اس حوالے سے اسے، اس لیے کرن کو لگا اسے معاویہ سے معذرت کرنی چاہیے، چاہے وجہ کچھ بھی ہو۔ مارا تو اس نے معاویہ کی ہونے والی منگیتر کو ہی ہے نا۔ اوکے، یعنی اپنی منگیتر کی، اپنے دوست کی منگیتر کو۔ مجھ سے معافی کیوں مانگ رہی ہو؟ میرا ان سب سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور پھر مجھے یقین ہے سدرا نے ہی کچھ کیا ہوگا۔ معاویہ کا جواب سن وہ حیرانگی سے اس کی جانب دیکھنے لگی۔ مگر وہ تمہاری منگیتر ہے ہونے والی؟ ایسا کچھ نہیں ہے کرن، میں سدرا کو صرف اپنی چھوٹی بہن کی نظر سے دیکھتا ہوں، میں نے اس کے متعلق ایسا کبھی سوچا تک نہیں ہے۔ یہ سب ان بڑوں کی بنائی ہوئی کھچڑی ہے، میرا اس کھچڑی میں کوئی حصہ نہیں ہے، مجھے کوئی اور پسند ہے۔ کچھ معاملات چل رہے ہیں وہ حل ہو جائیں تو میں اسے پروپوز خود کروں گا، اور مجھے یقین ہے وہ انکار بھی نہیں کرے گی۔ میں اسی سے شادی کروں گا کرن جسے میں پسند کرتا ہوں، میں لوگوں کے دباؤ میں آ کر فیصلہ کرنے والوں میں سے نہیں۔ پہلے تو اسے کوئی امید نہ تھی کرن کو حاصل کرنے کی، مگر اب ایسا نہ تھا۔ کرن وقاص کی طلاق ہو چکی تھی، اس کے نزدیک وقاص نے ویسے بھی کرن کو وہ محبت و عزت مرتبہ دیا ہی نہیں جس کے وہ قابل تھی۔ وہ وقاص کی دوستی کی خاطر اپنی محبت سے دستبردار نہیں ہو سکتا تھا، اس لیے اس نے سوچ لیا تھا کہ کرن کی عدت ختم ہوتے ہوئے اسے پرپوز کر دے گا، چاہے پھر یہ بات وقاص کو پسند آئے یا نہ آئے۔ معاویہ کی باتیں سنتے وقت کرن کے وہم و گمان تک میں نہ آیا کہ وہ اس کی بات کر رہا ہے، اور آتا بھی کیسے؟ اس نے تو کبھی معاویہ کو اس نگاہ سے دیکھا ہی نہیں، اور اس کے نزدیک وہ ایک بہت خوبصورت نوجوان تھا جو ایک بہت امیر خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کا بیک گراؤنڈ خاصا پاورفل تھا، اس جیسے لڑکے کو سدرا جیسی لڑکیاں ہی پسند آ سکتی تھی۔ شکر، ویسے بھی سدرا مجھے تمہارے لیے بالکل پسند نہیں تھی، تمہارے لیے تو بالکل فرح جیسی لڑکی ہونی چاہیے، پیاری سی، پتلی دبلی، نازک نازک سی۔ اگر فرح اور تمہارے اسٹیٹس میں زمین آسمان کا فرق نہ ہوتا تو یقیناً میں تمہیں سے خود کہتی کہ میری دوست کو دیکھ لو یار۔ آخری جملہ اس نے ہنستے ہوئے ادا کیا۔ فرح کا نام لیتے ہی معاویہ کے ذہن میں اگلا تصور ابوذر کا آیا تھا۔ ابوذر کا بیہیویئر بہت الگ تھا فرح کے ساتھ، اور یہ بات وہ بھولا نہیں تھا ابھی تک۔ وہ بے اختیار ہی سوچنے لگا کہ اگر کرن اس کے اسٹیٹس کو ہائی کہہ رہی ہے اور آسمان و زمین کے فرق سے تعبیر کر رہی ہے تو ابوذر اور فرح کے اسٹیٹس کو کیا کہے گی پھر؟ سب جانتے تھے ابوذر کی فیملی کا تعلق سیاست سے تھا، وہ لوگ اپنی سیاسی وجوہات کی بنا پر بزنس فیلڈ میں دوسرے لوگوں سے پیچھے نظر آتے تھے، ورنہ بیک گراؤنڈ کے طور پر وہی سب سے پاورفل تھے۔ فرح اچھی لڑکی ہے لیکن میں کسی اور کو پسند کرتا ہوں، سنجیدگی سے جواب دیا۔ ویسے مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آ رہی، میں نے سدرا کو مارا لیکن ڈرائیور نے مجھے پہچانا کیوں نہیں، جبکہ اسی نے مجھے کلب چھوڑا تھا سدرا کی گاڑی کا پیچھا کرتے ہوئے، اور وہ فوٹیج وہ کیسے غائب ہو گیا؟
اس کی باتیں سنتے ہی اس لڑکے کی پکڑ اسٹیئرنگ پر مضبوط ہوئی۔ وہ واقف تھا اسے وقاص نے بچایا، مگر نہ جانے کیوں دل راضی نہ ہوا اسے یہ بات بتانے پر۔ کہیں نہ کہیں اس کی محبت اسے سیلفش کر رہی تھی۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ کرن پھر سے وقاص کے لیے اپنے دل میں کوئی نرم گوشہ رکھے۔ تم بھول جاؤ یہ سب، اور ضرورت نہیں ہے دوبارہ سدرا کے قریب جانے کی کرن۔ میں وشانتی بہت خطرناک عورت ہیں۔ ان سے جتنا دور ہوگی اتنا اچھا رہے گا تمہارے لیے۔ جو عورت اپنے اچھے بھلے شوہر کو موت سے ہمکنار کرا سکتی ہے، یقین مانو وہ کچھ بھی کر سکتی ہے۔ معاویہ محفوظ خاتون کی جانب سے کرن کو لے کر فکر مند ہوا تھا۔ اس نوجوان کا انکشاف کرن کے کان کھڑے کر گیا۔ کیا کیا تھا انہوں نے اپنے شوہر کے ساتھ؟ وہ چاہ کر بھی خود کو روک نہیں سکی تھی یہ سوال کرنے سے۔ محفوظ خاتون کی شفافیت اور ظلم سے تو وہ بھی ناآشنا نہیں تھی، لیکن اسے وقاص کے والد کے متعلق کچھ علم نہیں تھا۔ تمہیں نہیں پتا؟ معاویہ کے لہجے میں حیرانگی تھی۔ نہیں، کیا ہوا تھا بتاؤ نا۔ اس بار اس کے لہجے میں اشتیاق و تجسس تھا جاننے کا۔ وقاص نے شروع سے ہی اسے الگ رکھا تھا، اس لیے وہ اپنے ساس سسر کے متعلق یا ان کے گھریلو مسائل کے متعلق کچھ بھی نہیں جانتی تھی۔ تمہارا گھر آ گیا کرن۔ معاویہ کا اسے بتانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، کیونکہ وہ خود بھی چاہتا تھا کہ اب کرن ان لوگوں سے دور ہی رہے۔ گاڑی رک جانے کے باوجود کرن بجائے اترنے کے معاویہ کو دیکھ رہی تھی۔ معاویہ، اس نے محسوس کر لیا کہ معاویہ موضوع کو گول کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ڈائیورس ہو چکی ہے تمہاری وقاص سے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ اب تم ان لوگوں سے دور رہو۔ یاد رکھنا کرن، یہ ان لوگوں میں سے ہیں جن کی نہ دوستی اچھی ہے نہ دشمنی۔ معاویہ نے سمجھانے والے انداز میں نرمی سے کہا۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ معاویہ اسے نہیں بتانے والا اس حوالے سے کچھ بھی۔ اس بات میں سر ہلا کر گاڑی سے اتری۔ سر اب کہاں چلنا ہے؟ عمر کے سوال پر دو بدو جواب آیا۔ کرن کے گھر؟ اتنی رات کو؟ ابو ذر اسے حیرت سے تکتے ہوئے۔ ہاں، کیونکہ میں ایک لمحے کی دیری نہیں چاہتا۔ اور وقاص کی آنکھوں میں ایک الگ سی چمک ابھری تھی یہ جملہ ادا کرتے وقت۔ واہ میرے رانجے! اس کی کمر فخرانہ تھپاتے ابو ذر خوش ہو کر بولا۔ لیکن تجھے میری ہیلپ کرنی پڑے گی، تھوڑا رستہ صاف کر کے۔ بس وقاص کا کہنا تھا کہ ابو ذر کی آنکھیں ٹوئسٹ ہوئیں۔ وہ اچھے سے جانتا تھا وقاص کو کس قسم کی ہیلپ کی ضرورت ابھی۔ آئے آئے کیپٹن، دو انگلیوں کو پیشانی پر لگا کر سلوٹ مارتے فوری جنگ کے میدان میں کودنے کے لیے تیار ہوا۔ اس کا لہجہ اس قدر پرجوش تھا کہ جس جملہ کہتے وقت عمر بے اختیار مسکرا دیا۔ عمر پاس کے میڈیکل پر گاڑی روکنا، اسے رستہ صاف کرنے کے لیے کچھ ضروری سامان لینا ہے۔ ابو ذر کے چہرے پر معنی خیز مسکراہٹ بکھری تھی۔ دروازہ کافی دیر سے نوک ہو رہا تھا، مگر کرن اپنے کمرے میں بیٹھ کر رو رہی تھی، اس لیے دروازہ کھولنے مجبوراً فرح کو آنا پڑا۔ وہ اپنا سیل ہاتھ میں لیے ہوئی تھی جس پر پاکستانی فلم چل رہی تھی۔ فرح جانتی تھی کہ وہ پولیس اسٹیشن سے آنے کے بعد اپنا کمرہ بند کر کے بیٹھی رو رہی ہے۔ اس نے دروازہ کھولا تو وہاں کوئی موجود نہ تھا۔ دروازہ بند کر کے وہ پلٹی واپس اپنے کمرے میں جا کر لیٹنے کے لیے، مگر ابھی صرف 2 قدم ہی چلی تھی کہ دروازہ پھر نوک ہوا۔ اس نے پلٹ کر دروازہ کھولا تو پھر وہاں کوئی موجود نہ تھا۔ اس بار وہ دیکھنے کے لیے کہ کوئی بچہ تو ان کے ساتھ شرارت نہیں کر رہا، تھوڑا گھر کے دروازے سے باہر نکلی، اور بس اس کا دروازے سے باہر نکلنا تھا کہ پیچھے سے کسی نے اس کے منہ پر رومال رکھا اور دوسری ہاتھ سے اس کا سیل چھین لیا۔ ایک لمحے کے لیے اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلیں اور اگلے ہی پل اس کا پورا جسم ڈھل گیا۔ اس کی آنکھیں از خود ہی بند ہو گئیں۔ وہ فرش پر گرتی اس سے قبل ہی کسی مضبوط باؤں نے اسے تھام لیا۔ رستہ صاف ہے، آ جا۔ ابو ذر جو بلو ٹوتھ کان پر لگائے ہوئے تھا، وہ اپنی باؤں کے اثار میں ایک نازک لڑکی کے بے ہوش وجود کو دیکھ فوراً ہی وقاص کو اطلاع دینے لگا۔ ان کے بالکل سر پر ہی سفید رنگ کا بلب لگا ہوا تھا جس کی روشنی میں اس لڑکی کا صحابہ کسی اور سے کم معلوم نہیں ہو رہا تھا۔ ابو ذر نے 1-2 ثانیوں تک اس خوبصورت مگر کمزور سراپے کو بغور دیکھا، پھر تیزی سے اسے برائڈل سٹائل میں کیری کیا کہ اس سے پہلے کوئی انہیں دیکھ لے۔ وہ اسے لے کر لفٹ کی جانب بڑھا۔ جلدی لے کر جا، کوئی دیکھ نہ لے۔ وقاص لفٹ سے نکل کر فوراً ہی فرح کے اپارٹمنٹ میں داخل ہو گیا، جبکہ ابو ذر لفٹ میں داخل ہو گیا۔ یہ مجھے لگ رہا ہے یا یہ لڑکی ضرورت سے زیادہ ہلکی ہے۔ ابو ذر اپنے ہاتھوں کو جن سے اسے کیری کیا ہوا تھا فضا میں اوپر نیچے کرتے الجھ کر خود سے ہی پوچھنے لگا، خدا کی شان ہے، تنکے میں جان ہے۔ وہ مضحکہ خیز انداز میں گویا ہوا، نہ کوئی خوبصورت فگر، نہ ہی کسی امیر باپ کی اولاد۔ پتہ نہیں کس بات کا اتنا غرور دکھاتی ہے مجھے۔ اسے گاڑی کی بیک سیٹ پر بٹھاتے وقت وہ بہت قریب آ گیا تھا اس کے۔ اس کی مہک بہت پیاری سی تھی، بہت میٹھی سی۔ نہیں جانتا کیوں، لیکن وہ مہک اسے اپنی جانب کھینچ رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے اس کی گردن پر جھک کر اس کی مہک سونگھنے لگا، پھر اگلے ہی پل اپنا سر جھٹکتے ہوئے منہ میں کڑکڑاتا فوراً گاڑی سے باہر نکلا اور ڈور زور سے بند کیا۔ وہیں دوسری جانب اس نے کسی سے کہا نہیں، مگر اندرونی طور پر وہ بہت ڈر گئی تھی، خاص طور پر جب اسے پولیس پکڑ کر لے گئی تھی۔ پھر وہاں وقاص کا آ کر سدرا کے لیے اس سے لڑنا اسے مزید توڑ گیا تھا۔ 1.5 سال کی شادی میں دیوانوں کی طرح چاہا تھا اسے، مگر اس ستمگر نے ایک بار نہ پوچھا کہ تم کیسی ہو کرن۔ دوسروں کو کیا علم، لیکن اسے تو علم ہے نا کہ وہ ایک سادہ سی لڑکی ہے، عام سی۔
पुलिस स्टेशन के चक्कर नहीं लगाए उसने जिंदगी में कभी। एक बार ना पूछा इसके मुतल्लिक के सच्चाई ने, बस अपनी बहन के लिए आकर लड़ने खड़ा हो गया। वो फूट फूट कर रोने लगी थी। हमने कमरे में बैठकर अभी रो ही रही थी कि दरवाज़ा नॉक हुआ। उसे लगा फरा होगी क्योंकि घर में इसके अलावा कोई न था। उसने पहले सोचा कह दे कि फरा मुझे कुछ देर अकेले रहने को, लेकिन फिर ख्याल आया कि वो बेचारी बीमार है, उसका भी ऑपरेशन होकर हुआ है, शायद उसे किसी चीज़ की ज़रूरत है। इस ख्याल के आने पर वो अपनी आंखों से बहते आंसू साफ करते हुए उसने बेड से उतरकर दरवाज़ा खोला। बस दरवाजे का खुलना तक सामने से आने वाले शख्स ने इसके दोनों हाथ पकड़कर कमर के पीछे बांध दिए। उसने चौंक कर नजर उठाई। वकास को देख अभी वो कुछ कह पाती इससे कबल ही वो इसके सुर्ख होंठों पर झुक गया और मुकाबिल के हाथ आहिस्ती से आज़ाद किए। समझ पाती क्या चल रहा है इससे कबल ही वो हसीन नौजवानों से दीवार से लगा चुका था। वो इस पर भूखे शेर की तरह टूटा था। किरण ने फौरन ही एहतजाज करना चाहा। वो अपने दोनों हाथों से उसके सीने को दूर धकेलने की कोशिश करने लगी, क्योंकि वो हाथ उसके काम में खलल डाल रहे थे। इसलिए उन्हें अपने एक हाथ से पकड़कर सर से ऊपर लगा दिया और दूसरे हाथ से उसकी ठोड़ी पकड़ ली। उसकी मुकम्मल सांसों पर काबिज आने के बाद जब वो हटा तो वो लड़की लंबे लंबे सांस भरने लगी। मैंने रजू किया। वॉइस की से उसके कान में सरगोशी करता एक कदम दूर हटकर खड़ा हुआ। किरण के नहीं समझ आया मुकाबिल क्या बोल रहा, और इस लम्हे जितना वो इस पर गुस्सा थी वो समझना चाहती भी नहीं थी। ये क्या हरकत थी वकास? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? हमारी डाइवोर्स हो चुकी है, क्या भूल गए हो? वो पेपर का गजबनाक हाथ तक सुर्ख पड़ते चेहरे के साथ चीखी, मगर मुकाबिल ने एक लफ्ज न कहा। उल्टा होंठों के किनारे पर हल्की सी तबस्सुम रक्सा हुई, जिसे देख मुकाबिल का पारा मजीद हाई हुआ। तुम अपनी बहन का बदला लेने आए हो ना मुझसे, इसलिए मेरे घर में आधी रात को घुस आए। और फरा कहाँ है? फरा का ख्याल आती वो परेशान होकर बाहर भागी। वो नहीं चाहती थी कि इसकी दुश्मनी में ये जालिम लोग फरा को नुकसान पहुंचाएं। वो बेचारी तो पहले ही बहुत अजियत में थी। फरा घर में फरा को ना पाकर अब वो खौफजदा होकर वकास की जानब मुड़ी थी, जो खामोशी से पहले फरा के कमरे, फिर वाशरूम और आखिर में लाउंज और किचन तक इसके पीछे पीछे आया था। फरा कहाँ है वकास? इस बेचारी को हमारी दुश्मनी में मत घसीटो, वो रोआन सा होकर बोली। उसकी आंखें सुर्ख डोरों से सटी थी। वो बिल्कुल ठीक है और अबूज़र के साथ है। वकास ने उसे फरा के लिए परेशान होता देख मुतमईन लहजे में जवाब दिया। क्या अबूज़र और फरा? ये तो हो ही नहीं सकता। वो कतई लहजे में गोया हुई। मुमकिन ही नहीं। फरा अबूज़र जैसे प्ले बॉय में इंटरेस्ट ले। क्यों नहीं हो सकता? क्या फरा लड़की नहीं है, या तुमने इस बेचारी को अपनी फ्री की नौकरानी समझ ली है क्या? वकास के जुमले सुन वो चुंकी। किरण वो कोई अमीर ज़ादी नहीं है जिसके घर आकर तुम हर वक्त पट जाती हो। एक दिन मेहमान, 2 दिन मेहमान, तीसरे दिन वबाले जान होता है। रहम करो इस पर। वकास ने दानिश तौर पर बातों का रुख मोड़ा था ताकि किरण मजीद इस पर चढ़ाई न करे। फरा को अगवा करने के सबब वकास नहीं जानता वो लड़की पहले ही कितना शर्मिंदा सी रहा करती थी, क्योंकि उसके सारे पैसे तो शुमाइला बेगम ले गई थी। अब इसका गुजर बसर तो फरा के पैसों पर ही चल रहा था। ये बात सुनने के बाद वो शर्मिंदगी के था गहराइयों में उतर गई। अच्छा सॉरी, साथ मेरी बेटी की आवाज़ें आ रही होंगी, वो कार्टून देख रही है और साथ उनसे बातें कर रही है। आयशा, मामा काम कर रही। इससे बेहतर कौन जानता था कि फरा के हालात इतने ख़राब हैं कि इस बेचारी ने लोन लेकर अपना ऑपरेशन कराया। उसे महसूस हुआ कि वकास माना कड़वा बोल रहा है, लेकिन है सच। उसे काम करने और पैसे कमाने की सख्त ज़रूरत था। वो कब तक फरा पर यूं बोझ बनी रहेगी? फिर उसे उन्स की ऑफर याद आई। जब तक काम नहीं मिल रहा मैं उन्स के साथ ही काम कर लेती हूँ। वैसे भी कौन सा मुझे बार बार इसके ऑफिस जाना पड़ेगा। मैं यहीं से बैठकर ईमेल पर उसे नावल सेंड कर दिया करूँगी। कम अज़ कम पैसे आएंगे, मुझे फरा पर यूं बोझ बनना नहीं पड़ेगा। उसे सोचों में डूबा देख वकास उसकी जानिब आया। वो इसका हाथ पकड़कर इसे रजू के मुतालिक बताने की सोच रहा था, मगर अगले ही पल उसे ख्याल आया कि यह सही नहीं होगा। किरण ये जानती है कि वो इसके निकाह में दोबारा तलाक की जिद लेकर बैठ जाएगी। वो लड़की इसके साथ रहना नहीं चाहती। ये वो तल्ख हकीकत थी जो इसे अपने दिल की गहरी ज़रब लगाती मालूम हुई। नहीं, अभी ठीक वक्त नहीं है इसे बताने का। ये ख्याल आते ही वो अपनी जगह मुंजमद हो गया। तुम मेरे पास जॉब कर लो, रहने के लिए अपार्टमेंट, ड्राइवर, गाड़ी, जो मांगोगी दूंगा। इस वजह से मालामाल नौजवान ने जब किरण का हाथ पकड़कर नरमी से कहा तो मुकाबिल फौरन ही आवाज़ में लौटी थी। आवाज़ में लौटते ही उसने उजलत से वकास के हाथ से अपना हाथ जुदा किया। मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। वो कदूरत से उसकी जानब देख मुंह बसूर कर कहती फौरन अपना सेल लेने अपने कमरे की जानब बढ़ी ताकि फरा को कॉल करे। उसे यकीन था कि वकास झूठ बोल रहा है, क्योंकि अगर फरा और अबूज़र के दरमियान कुछ होता तो ऐसा मुमकिन ही नहीं था कि वह इसे ना बताती। किरण को कॉल करता देख वकास ने तेजी से इसका सेल झपट कर छीनते अपनी पॉकेट में डाला। क्या? गुस्से से लाल होते चेहरे के साथ उसकी जानब देख उलझ कर पूछने लगी। इन दोनों को टाइम स्पेंड करने दो अकेले। कि चिपकिली की तरह चिपकी रहती हो इससे? वकास के नरूठे लहजे में कहती किरण ने उसे गिरा कर देखा। वकास अब्बासी, तुम मुझे बेवकूफ़ समझते हो क्या? तीखे लहजे में इस्तफसार किया। अंदाज पूछने का कुछ इस तरह था कि बस तुम हाँ करो और फिर मैं तुम्हें बताती हूँ। समझने की क्या ज़रूरत है, तुम हो। वो अपनी गर्दन की पुश्त हल्के से मसलते छत की जानिब नजर कर आहिस्ती से बड़बड़ाया।
وقاص عباسی کے نزدیک یہ بالکل ایک فضول و ابس سوال تھا۔ کیا کہا تم نے ابھی؟ وہ ٹھیک طرح سن نہیں سکی تھی۔ میں نے، مقابل نے خاص انجان لہجے میں پوچھا، جیسے اس معصوم کو پتہ ہی نہ ہو کہ وہ لڑکی کیا بات کر رہی ہے۔ صرف 5 منٹ ہیں تمہارے پاس، مجھے میری دوست صحیح سلامت ان 5 منٹ میں واپس لا کر دو، ورنہ وقاص میں ذرا نہ ہچکچاؤں گی پولیس کو کال کرنے میں۔ اس حسین لڑکی نے شہادت کی انگلی مقابل کی جانب کر دھمکی آمیز لہجے میں وارننگ دی۔ پتہ ہے مجھے، تم نہیں ہچکچاؤ گی۔ اس کا لہجہ بہت سادہ تھا یہ جملہ ادا کرتے وقت، مگر اس کی آنکھیں وہ سادہ نہیں تھیں، وہ گہری تھیں، بہت مفاہمانہ۔ ان گہری آنکھوں میں کرن نے رنجیدگی ابھرتی دیکھی۔ وہ نہیں کیوں، مگر اس کی آنکھوں کی رنجیدگی نے ڈائریکٹ دل پر اثر کیا تھا۔ پہلی بار اسے محسوس ہوا کہ وقاص نے اس سے شکوہ کیا ہو۔ وہ ایک دو ثانیوں کے لیے خاموش ہو گئی اور بس اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ اگلے لمحے اس نے اپنا سر جھٹکا۔ یہ میں کیا سوچتی ہوں، ہماری ڈائیورس ہو چکی ہے آلریڈی۔ کیا تم واقعی میرے پاس دوبارہ نہیں آنا چاہتی؟ اس کے سوال نے کرن کو مزید جھٹکا دیا۔ اسے سمجھ نہ آیا آج وقاص کو ہوا کیا ہے، وہ کیوں اس سے اس طرح کی باتیں کر رہا ہے۔ اس لمحے جو وقاص کی آنکھوں میں امید تھی اسے توڑنا کرن کو دنیا کا سب سے مشکل کام لگا۔ وہ ایک گہرا سانس بھر کر رہ گئی مگر انکار نہ کر سکی، وہ امید نہ توڑ سکی جو اس کی آنکھوں میں تھی۔ کتنا بھی مجھے باتوں میں لگانے کی کوشش کر لو مگر مسٹر وقاص، آپ کے پاس صرف 2 منٹ رہ گئے ہیں۔ اس نے گردن ہلکی سی موڑ کر آنکھیں ٹمٹماتے ہوئے اسے یاد دہانی کروائی۔ آپ کو ایسی ادائیں نہیں دکھانی چاہیے، اس حسین نوجوان کے گمبھیر لہجے میں کہتی کرن الجھ کر اسے دیکھنے لگی۔ اس نے بھلا کون سی ادا دکھائی تھی اب تک؟ جب دکھاتی تھی تب تو کبھی دیکھی نہیں ہیں، نہ سمجھی سے ابرو اچکا کر۔ میں نے کہا مسز وقاص عباسی، آپ کو ایسی ادائیں نہیں دکھانی چاہیے، خاص طور پر تب جب ہم ایک کمرے میں اکیلے ہوں اور آپ نے دوپٹہ تک پہننے کی زحمت نہ کی ہو۔ اس نے اپنے جملے کی ایک گہرا سانس بھر کر شوخی سے مقابل کے خوبصورت اور نازک وجود کو تکتے ہوئے پوری وضاحت کی۔ وقاص کے کہتے اس نے فوراً ہی اپنے وجود پر نگاہ دوڑائی۔ اس کے پاس دوپٹہ نہیں تھا، وہ اتنی دیر سے وقاص کے ساتھ ایسے ہی کھڑی تھی۔ مقابل سمجھے کہ وہ اسے اپنی جانب دوبارہ اٹریکٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اس خیال نے اسے زمین میں آدھا دھنسا دیا تھا۔ تیزی سے بیڈ پر پڑے اپنے دوپٹے کی جانب لپکی، دوپٹے سے اچھی طرح سر کور کر دراز سے ماسک نکال کر چہرے پر پہنا۔ وہ وجاہت سے مالا مال نوجوان اس کے ایک ایک عمل کو بغور دیکھ رہا تھا۔ اسے بالکل اچھا نہیں لگا کرن کا خود کو اس سے یوں چھپانا۔ کسی خوش فہمی میں مت رہنا، وہ تم تھے جس نے مجھ سر اچانک حملہ کیا، جس کی وجہ سے مجھے خیال نہیں رہا دوپٹے کا۔ کچھ لمحے پہلے جو ہوا اس کی یادوں نے جیسے اس کے گالوں کو سرخ کر دیا تھا۔ پہلے تو وہ ڈائریکٹ مقابل کی گہری آنکھوں میں دیکھ کر بولنا شروع ہوئی تھی، لیکن آہستہ آہستہ اس کی نگاہوں نے جیسے اپنے سیر میں جکڑا ہوا کرن ہڑبڑا گئی۔ وقاص عباسی کی ڈائریکٹ آنکھوں میں دیکھ کر بات کرنا اتنا آسان نہیں جتنا وہ سمجھ بیٹھی تھی۔ آہستہ آہستہ اس کے الفاظ گڑبڑاہٹ کا شکار ہو گئے، یہاں تک کہ اس نے آخری جملے پر اپنی خوبصورت آنکھیں جھکا لی۔ اس لمحے وقاص نے اپنا سیل نکال کر ابو ذر کو کال ملا دی تھی۔ یہ سگنل تھا کہ ابو ذر فرح کو واپس بھیج دے۔ اس کا سگنل ملتے ہی ابو ذر نے اپنے برابر میں بیٹھی لڑکی کی جانب دیکھا جو اسی کے کندھے پر سر رکھے بے خبر تھی دنیا سے۔ وہ 3 سے 4 بار اس کا سر اپنے کندھے سے ہٹا کر سیٹ سے ٹکا چکا تھا جھنجلا کر، لیکن وہ ہر بار اس کے کندھے پر لڑک آتی۔ اسے کوئی ٹینشن نہیں تھی کہ اس نے ایک لڑکی کو اغوا کر کے اپنے برابر میں بٹھایا ہوا ہے۔ وہ ہینڈسم لڑکا تو مست موجی بنے آرام سے بیٹھ کر اپنا پب جی کھیل رہا تھا سیل میں۔ فرح ہوش میں نہیں آئی تھی اب تک، وہ کہاں سے واپس لے آتا، اس لیے وقاص کے سگنل کو بالکل نظر انداز کر اپنے گیم میں مگن رہا۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی اسے وقاص کی کال آنے لگی۔ کہاں ہے سالے، تجھے اتنی دیر پہلے سگنل دیا تھا، ابھی تک فرح کو بھیجا کیوں نہیں؟ یہاں کرن کا پارا ہائی ہو رہا ہے، مجھے دھمکیاں دے رہی ہے وہ۔ وقاص کو بگڑتا دیکھ اس نے ایک گہرا سانس بھرا۔ میں اسے واپس نہیں لا سکتا، ابو ذر کے کہتے ہی وقاص کی پیشانی پر بل نمودار ہوئے۔ ابو ذر، وہ میری سالی جیسی ہے، اگر تو نے اسے ہاتھ بھی لگایا نا تو یقین جان فرح کرن کو کتنی پیاری تھی، کیا وہ نہیں جانتا تھا؟ لیکن اب اسے لگ رہا تھا اس نے دودھ کی رکھوالی بلی کو سونپ دی ہے۔ ابو ذر 1 نمبر کا پلے بوائے تھا، اس کے لیے کسی بھی لڑکی کو اپنے چار میں پھنسانا کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ اگر فرح بھی پھنس گئی تھی تو کیا عجب، ابو ذر اور فرح باہر خود سے ملتے تو بات الگ تھی، لیکن اس وقت بات ساری اس سے کنیکٹڈ تھی، اس لیے وہ نہیں چاہتا تھا کہ ان کے درمیان کچھ بھی ایسا ویسا ہو جس کے سبب کرن اس کے گلے آئے۔ وہ پہلے ہی اس سے بہت نفرت کر رہی تھی، وہ نوجوان مزید اس کی نفرت کو بڑھانا نہیں چاہتا تھا۔ اوہ ہولڈ آن، اتنی بھی کوئی خوبصورت نہیں ہے تیری سالی کہ میری نیت خراب ہو جائے، یہ تو میرے ٹائپ کی بھی نہیں ہے، میں صرف اس لیے اس مصیبت کو اپنے ساتھ رکھنے پر مجبور ہوں کیونکہ اسے ابھی تک ہوش نہیں آیا ہے۔ ابو ذر نے خاصا جھنجھلاہٹ ظاہر کی۔ واٹ، اسے ابھی تک ہوش نہیں آیا؟ کوئی ری ایکشن تو نہیں کر گئی وہ دوائی؟ میں نے تو اسے کہا بھی تھا اسٹرانگ مت لینا۔ ایک ہاتھ سے اپنی پیشانی مسلتے دوسرے ہاتھ سے سیل پکڑے وہ دانت پیستے گویا ہوا، تو مجھ پر ایسے چڑھائی کر رہا ہے جیسے مجھے بڑا ایکسپیرینس ہے لڑکیاں اغوا کرنے کا، میڈیکل والے نے تو کہا تھا 1 گھنٹے میں ہوش آ جائے گا۔
اب نہیں آ رہا تو میں کیا کروں؟ وقاص کی بات سن ایک دو لمحوں کے لیے ہی صحیح مگر فکر مند وہ بھی ہوا تھا، لیکن واقف تھا کہ اگر وقاص کو یہ بات بتائے گا تو وہ مزید ہائپر ہو جائے گا، اس لیے فقط بے بسی و شدید جھنجھلاہٹ ظاہر کی۔ اف ابو ذر، تجھے ایک کام دیا تھا تو اسے وہ بھی ٹھیک طرح نہیں ہوا، اسے تو بغیر بے ہوش کرے اسے اپنے ساتھ لے جاتا اور وہ چلنے کے لیے تیار ہو جاتی۔ جیسے عجیب خاصا طنزیہ لہجے میں دو بدو جواب دیا، فی الحال تو اس کی فکر چھوڑ، اپنا کام کر، اسے میں سنبھال لوں گا۔ اس نے وقاص کو مطمئن کرنے کی کوشش کی۔ اپنا کام؟ مقابل خاصا دل جلے لہجے میں بڑبڑایا، کیا بتاتا اسے کہ کرن پہلے ہی اسے اپنے اپارٹمنٹ سے نکال چکی ہے۔ ایک کام پر فرح کے سیل سے کرن کو میسج کر اور کہہ کہ فکر نہ کرے اس کی۔ اوکے، ابھی کرتا ہوں۔ ابو ذر نے کہہ کر کال ڈسکنیکٹ کی، اپنے پاکٹ سے فرح کا سیل نکال کر کرن کو میسج کر دیا۔ ابھی میسج کر کے اس نے سیل پاکٹ میں ڈالا، واپس اپنا گیم سٹارٹ کیا ہی تھا۔ سردی لگ رہی ہے۔ وہ حسین لڑکی بے ہوشی میں ہی ہلکا سا بڑبڑاتے ہوئے اس کی گردن کے گرد اپنی باہوں سے اظہار باندھ گئی۔ ابو ذر ایک لمحے کے لیے تو مکمل ساکت ہوا، اسے اپنے ارد گرد ہوا تنگ ہوتی محسوس ہوئی۔ اس نے ڈرتے ڈرتے ہلکی سی گردن گھمائی، اپنے کندھے پر سر رکھ کے سوتی ہوئی سنو وائٹ کی جانب۔ وہ سنو وائٹ جو بلیک رنگ کی جینز اور ڈارک نیلے رنگ کی کالر والی شرٹ میں ملبوس تھی، اس کا حلیہ بالکل ٹام بوائے جیسا تھا۔ اس کی زلفیں کچھ چہرے پر آ رہی تھی تو کچھ ابھی بھی پونی میں قید دکھائی دے رہی تھی، بس گردن کا مڑنا تھا۔ وہ لڑکی اتنی قریب نظر آئی کہ شدید گرمی کا احساس ہونے لگا۔ اس کے سرخ گلاب کی پنکھڑیوں جیسے ہونٹ اتنے نزدیک تھے کہ ہلکا سا آگے بڑھے تو چھو لے۔ انہیں دیکھتے ہی حلق اور ہونٹ خشک ہوتے محسوس ہوئے۔ اس نے ہلکی سی اپنی تر زبان ہونٹوں پر پھیری۔ وہ تو میرے ٹائپ کی بھی نہیں ہے، کبھی کبھار انسان کو بڑی جلدی اپنی منہ کی کھانی پڑتی ہے، اور اسی لمحے وہ یہی سوچ رہا تھا۔ سردی لگ رہی ہے، وہ پھر بڑبڑائی، مگر ابو ذر دل ہی دل شکر ادا کر رہا تھا کہ اس بار مزید نہ چپکی۔ گاڑی کا اے سی فل کرتا مقابل کو سردی لگنا بالکل جائز تھا، مگر اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا اسے کیوں گرمی لگ رہی ہے، وہ بھی اتنی شدید کہ وہ جھنجلا کر اپنے کالر کا بٹن کھولنے لگا۔ اف! اس نے اگلے ہی لمحے ایک گہرا سانس ہوا میں خارج کیا، پھر جھنجلا کر اس کی بائیں اپنی گردن سے ہٹائیں۔ دور ہو کر بیٹھو، اس بار فائدہ نہیں اٹھانے دوں گا اپنا۔ وہ دانت پیستے ہوئے بڑبڑاتا اس کا سر واپس سیٹ سے ٹکا گیا۔ اسے شدید گرمی لگ رہی تھی، اس لیے وہ اے سی بند نہیں کر سکتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اپنا بلیک کوٹ اتار کر اس لڑکی کے اوپر اڑا دیا۔ اپنے گیم میں واپس دھیان لگانا چاہتا تھا مگر لگ نہیں رہا تھا، اس لیے فرح کا موبائل یوں ہی چیک کرنا شروع کیا۔ اس کی گیلری بالکل خالی تھی سوائے 3-4 تصویروں کے۔ وہ 3-4 تصویریں بھی کرن کے ساتھ تھیں، اکیلے کی ایک بھی نہیں۔ ان تصویروں کو دیکھ ابو ذر کو محسوس ہو گیا تھا کہ وہ سیلفی لور نہیں ہے۔ لور؟ اس نے بغیر ایک لمحے کی دیر کیے اس کی آئی ڈی کھول لی۔ اسے امید نہیں تھی کہ فرح پب جی لور نکلے گی اس کی طرح۔ اللہ! بھی وہ اس کے سیل سے چھیڑ چھاڑ کر ہی رہا تھا کہ فرح اپنا سر پکڑے اٹھی۔ اس کا سر شدید بھاری ہو رہا تھا، اس کا ذہن بالکل بلیک آؤٹ تھا، کچھ یاد نہیں، کچھ علم نہیں۔ سب سے پہلے چہرہ جو نظر آیا وہ اپنی جان پر ستم ڈھانے والا تھا۔ پھر اپنے وجود پر ڈالا ہوا کوٹ دیکھا، اس لڑکی کا دماغ تیزی سے کھٹکا تھا۔ فوراً ہی کوٹ ہٹایا، کپڑے سلامت ہیں یہ دیکھ جیسے جان میں جان آئی تھی۔ میں کہاں ہوں اور تم میرے سیل میں کیا کر رہے ہو؟ وہ اپنا سیل اس کے ہاتھ سے چھینتے ہوئے تیزی سے استفسار کرنے لگی۔ کوئی تمیز ہے کہ نہیں تمہیں؟ پرائیویسی نام کی بھی کوئی چیز ہوتی ہے؟ تمہیں کس نے اجازت دی میرا سیل آن کر کے چلانے کی؟ فرح غصے سے لال ہوتے چہرے کے ساتھ پوچھنے لگی۔ میں تو صرف دیکھ رہا تھا، کون سا کوئی خزانہ چھپا ہے تمہارے سیل میں؟ ایک ڈھنگ کی فوٹو تو ہے نہیں۔ ہاں، وہ واقف تھا کہ اس کی غلطی ہے، مگر وہ ابو ذر ہی کیا جو اپنی غلطی مان جائے۔ منہ بسوڑتے ہوئے ڈٹھائی سے کہتا وہ سیٹ سے ٹیک لگا کر بیٹھا۔ فرح کو محسوس ہوا جیسے وہ مایوس ہوا ہے اس کی پک نہ ملنے پر۔ کبھی ایپ لاک کا نام سنا ہے تم نے؟ سمجھ نہیں آتا تمہیں اتنی بڑی کمپنی کا سی ای او کس نے بنا دیا؟ اس کے طنزیہ برمی سے کہتے ہی ابو ذر کا دماغ کلک ہوا۔ اوہ، یہ میں نے کیوں نہیں سوچا، شاید ابھی اس کے موبائل پر کوئی اسکرین لاک نہیں تھا۔ شٹ! ابھی وہ دل ہی دل بڑبڑا رہا تھا کہ اچانک اسے احساس ہوا کچھ زیادہ ہی اہمیت دے رہا ہے فرح کی پکس کو۔ جیسے اس کا دل مایوس ہو رہا کیونکہ اس نے ایپ لاک کے متعلق نہیں سوچا۔ اگر بروقت سوچ لیتا تو اس کی تصویریں دیکھنے کو مل جاتی، تصویریں جو اس نے ایپ لاک میں چھپا کر رکھی ہیں۔ وہ کیسی ہوں گی؟ اب وہ یہی سوچ رہا تھا، شاید ہاٹ۔ پھر اچانک اسے وہ منظر یاد آیا جب وہ اس کی شرٹ میں ملبوس تھی۔ اف! اتنی گرمی کیوں ہے آج؟ اپنی شرٹ میں ملبوس اس کا حسین سراپا یاد آتے ہی اسے پھر گرمی کا شدید احساس ہونے لگا تھا۔ کیا تم مجھے یہ بتانا پسند کرو گے کہ میں اس وقت تمہاری گاڑی میں کیا کر رہی ہوں؟ فرح کو کچھ یاد نہیں آ رہا تھا سوائے اس کے کہ اس نے دروازہ کھولا تھا یہ دیکھنے کے لیے کہ کون آیا۔ وہ دونوں ہاتھ پھول کر خاصا برمی سے استفسار کر رہی تھی۔ وقاص کو کرن سے کام تھا اکیلے میں، اس لیے میں تمہیں اپنے ساتھ لے آیا، نہایت نارمل انداز میں جواب دیا۔ ساتھ لے آیا یا اغوا کیا؟
दांत पीसते हुए पूछने लगी। इसका खूबसूरत चेहरा सुर्ख पड़ रहा था गुस्से की शिद्दत से। तुम जैसी फटीचर को अगवा करके मुझे क्या मिलेगा भला? फिलहाल आप उतरो मेरी गाड़ी से। एक तो इसे रात के अगवा किया, ऊपर से इसे ही भरम दिखा रहा था। वो लड़की कैसे जुज़-बुज़ ना होती। अबू ज़र की हकारत तो बेनियाजी से कहते ही फरा उसे खा जाने वाली निगाहों से घूरने लगी, मगर वो एटीट्यूड से बैठा किसी को मैसेज करता दिखाई दे रहा था। क्या? उतरो। माना बज़ार वो मोबाइल चला रहा था, लेकिन वो इस हसीन लड़की को ज़ीली निगाहों को खुद पर महसूस कर सकता था। लापरवाही से सरसरी सी निगाह उठाकर उसकी जानिब देख, फिर सख्ती से हुक्म सादर किया गाड़ी से उतरने का। वो भी फरा थी, मुकाबिल ने सोच भी कैसे लिया वो चुपचाप उतर जाएगी। अगले ही पल उसने गुस्से से उसके हाथ में पकड़ा सेल छीना और सामने गाड़ी के शीशे से दे मारा। उसने पूरी फोर्स के साथ मारा था। इरादा शीशा, सेल और इसका गरूर तीनों को एक साथ तोड़ने का था, मगर शीशा इस कदर मोटा और मजबूत था गाड़ी का कि टूटा नहीं। हाँ, अलबत्ता सेल की स्क्रीन जरूर डैमेज हो गई थी। तुम्हारी तो अभी वो गुस्से से लाल पीला होकर दांत पीसते हुए कहता इसकी जानिब लपका ही था कि फरा इसका कोट इसी के मुंह पर मारती तेजी से गाड़ी से उतर गई। उसने गुस्से की शिद्दत से पागल होते अपनी पूरी ताकत से मुट्ठी मेंचकर फ्रंट सीट के बैग जो इसके आगे था पर दे मारी। बस नहीं चल रहा था इस लड़की का मुंह नोच ले। फिर अगले ही लम्हे एक गहरा सांस भरा, जैसे अपना गुस्सा ठंडा करने की कोशिश कर रहा हो। फरा की गाड़ी से निकल कर जाते ही उमर गाड़ी में आकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। सर आप ठीक तो हैं? उमर ने पहली बार अबू ज़र का चेहरा इस कदर सुर्ख देखा था। फिर उमर की निगाह इसके सेल पर गई जो वहीं नीचे पड़ा हुआ था और इसके कदमों में। उसने उठाकर उसे अबू ज़र की जानिब बढ़ा दिया। अबू ज़र के सेल की स्क्रीन को डैमेज देख उमर को कहीं ना कहीं अंदाजा हो गया था कि ये फरा का कारनामा है। किरण घर पर अकेली थी, इसलिए वो हसीन नौजवान बाहर खड़ा उसकी चौकीदारी कर रहा था। वो तो जानती भी नहीं थी कि वकास अभी तक उसके दरवाजे पर खड़ा है, उसकी हिफाजत की खातिर कि जब तक फरा नहीं आ जाती वो यहाँ से नहीं जाएगा। लिफ्ट खुलने की आवाज़ पर वो लिफ्ट की जानिब मुतवज्जो हुआ। फरा को लिफ्ट से निकलता देख वो फौरन ही अपने रोबदार अंदाज में वहाँ से चल दिया। मिस्टर वकास, आपको नहीं लगता बेशर्मी की भी कोई इंतहा होती है? डाइवोर्स हो चुकी है आपकी, फिर किरण से यूं रातों को घर में आकर मिलने का क्या मतलब? क्यों इसे और मुझे बदनाम करने पर तुल गए हैं? जब वो आपके पास थी तब तो कभी उसकी कदर न की, इस बेचारी को बस जलील करते रहे, और अब जब वो आपको भूल कर आगे बढ़ने का सोच रही है तो अभी वो इस नौजवान पर बरस ही रही थी कि वकास उसके बराबर से गुजर कर ऐसे जाने लगा जैसे उसने कुछ सुनना ही ना हो। उसने तो फरा को देखने तक की जहमत ना की थी। हेलो, मैं बात कर रही हूँ। वो तेजी से पलट कर हैरत से उसकी पूछ तक के खासा जिताते हुए चीखी, मगर मुकाबिल ना रुका। किरण कैसे रहती थी इसके साथ? फरा मुंह ही मुंह बड़बड़ाई। वकास उसका यूं इग्नोर करके जाना उसे अपनी शदीद जिल्लत मालूम हुआ था। वकास अब्बासी ने खुद पर चीखने का हक पूरी दुनिया में सिर्फ दो औरतों को दिया था, एक अपनी दादी और दूसरा अपनी बीवी। अगर फरा किरण की दोस्त ना होती तो वैसे बताता कि इससे सर्द आवाज में बात करने की क्या सजा होती है। वैसे अपनी बीवी खातिर मुकम्मल नजरअंदाज कर गया था। वकास गाड़ी में आकर बैठा तो अबू ज़र ने सबसे पहले इसके आगे अपने सेल की स्क्रीन की, जो मुकम्मल टूटी हुई नजर आ रही थी। इसका सेल ऑन ही नहीं हो रहा था। अब की साली साहिबा का कारनामा है ये, इसके पैसे तुम भरोगे। वो बर्मी से अपना सेल उसके हाथ में पकड़ाता रुख मोड़ गया। एक सेल ही तो है, इसमें लड़कियों की तरह मुंह फुलाने की क्या जरूरत है? वकास ताज्जुब में मुब्तला हुआ उसके रिएक्शन से, सेल देने के अंदाज से, चेहरे के तासुरात से। यार बहुत ज़रूरी मीटिंग है मेरी कल। प्रोजेक्ट की डिज़ाइन की पिक सिर्फ मेरे पास थी, और इस बददिमाग लड़की ने बगैर कुछ सोचे समझे मेरा सेल तोड़ दिया। इसे बनवाने भी जाऊंगा तो एक दिन तो लगेगा, और सुबह 8 बजे की मीटिंग है। मैंने अभी तक बैकअप तक तैयार नहीं किया था। वो बर्मी से गोया हुआ। सब जानते थे अबू ज़र अपने काम को लेकर कितना सीरियस बंदा है। उमर को तो हैरत हुई थी इस कदर गजबनाक होने के बावजूद अबू ज़र ने फरा को बगैर कुछ कहे जाने कैसे दिया। कूल डाउन ब्रो। वकास को अंदाजा था कि अबू ज़र को गुस्सा अपनी जगह बिल्कुल बजाय। उसने हल्के से उसकी कमर पर थपथपाते नरमी से कहा,